چلو صحیح ہے. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعارف تو آپ سب کو ہے ہی نا, بس میں بشریٰ زاہد میرا نام ہے, 3 میرے بچے ہیں, اور جو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ ادھر کریڈل ہاؤس میں ہوتی ہے, اور پتہ نہیں پڑھتی ہے یا نہیں لیکن ہوتی ضرور ہے, اور 3.5 سال کی ہے. بڑے دونوں بچوں پہ ایک قسم کی ناکام ہو گئی ہوں, تو اس لیے ان کو سسٹمز کے حوالے کر دیا تھا. تو باقی تربیت کے حوالے سے ان کی مکمل طور پہ ناکام نہیں ہوں, لیکن سسٹمز بہت زیادہ ناکام ہوں, تو اور ان سے مایوس بھی ہوں. اور بیٹی مرحا اس کا نام ہے. اور باقی یہ کہ بس وہی دین سے کنیکٹڈ ہوں, پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جب سے ہوں کنیکٹڈ تب سے جاری ہے. 13-14 میرے حال ہے شادی کو 13 ہو گئے, تو 14-15 سال سے دین سے کنیکٹڈ ہوں, آن اینڈ آف مختلف تحریک سے بھی پڑھا, تنظیم سے بھی, اور جماعت اسلامی سے ماشاء اللہ پڑھا, اور اس سے تو بڑا قلبی تعلق بھی ہے. اور باقی یہ بصیرہ سے پھر پڑھ بھی رہی ہوں, پڑھا بھی رہی ہوں, اور ایک یہ چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ہے اس کو چلاتی ہوں ساتھ ساتھ نا. تو ہم آغاز کرتے ہیں یہ جو ورک شاپ ہے اس کا. آج کی ورک شاپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نا تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے کہ ہوم اسکولنگ وائی اینڈ ہاؤ, مطلب ہوم اسکولنگ کیوں ہونی چاہیے اور کیسے ہوگی, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا انٹریکٹیو رکھیں گے, اور تھوڑا ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ ہوم اسکولنگ ہوتی کیا ہے, اس کو انشاءاللہ ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی, پہلا میرا سوال یہی تھا, کچھ تو تعارف میں بھی سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ سے, کہ وائی آر یو ہیئر. آپ لوگ ظاہر ہے کہ ایک دعوت پہنچی آپ تک, اور اس دعوت کے نتیجے میں آپ لوگ یہاں پر آئے, تو ہر ایک کے ذہن میں کوئی ایک خاص وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آیا نا. تو بالکل ایک ایک لائن میں اگر بتاتے جائیں. میرا تو یہ ہے کہ آپ کی طرح پہلے 3 جو بچے ہیں وہ سسٹم کے حوالے کیے ہوئے ہیں, ان کے رزلٹس دیکھے ہوئے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اس بچی کا یہ میرے ذہن میں تھا کہ میں جب تیسرے میری بچی تھی اس کی دفعہ میرا تھا میں حافظہ نہ ہوئی ہوں, لیکن میں وہ اس کو کر نہیں پائی. تو اب میرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں میرا شوق ہے کہ میں اس کو اس ایسے اسکول میں رکھوں جہاں یہ دینی دنیاوی تعلیم دونوں اس کو ساتھ لے کر چل مطلب سکیں. جب 3 ایج میں بچہ پہنچ جائے تو پھر مجھے انہیں نا سکھانا پڑھانا مطلب پڑ رہا جتنا ہے. شروع سے ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ ہمیں ٹائم ان کا ہم نہیں ضائع کیا, مطلب ہم ظاہر اس طرح دین سے جڑے ہوئے نہیں تھے, بالکل تو گریڈس کے چکر میں لگائے رکھا ان کو, اور جب سمجھ آئی خود کو تو اب وہ بچے ہماری نہیں اس طرح نہیں سوچتے. اب آگے وہ نکل گئے. چیز اتنا بڑا لاس میں سمجھتی ہوں تھا, تو اب اس وجہ سے میں جو اس کو یہاں رکھنا چاہتی ہوں. صحیح. جیسا کہ اسما نے کہا, میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے, کیونکہ جب اسکولس کے حوالے بچے کرتے ہیں تو کچھ ہم ان کو دین سے بھی دور کر لیتے ہیں, اور دوسرا جو جو اسلامک نارمس اینڈ ویلیو ان سے بہت زیادہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں نا بچے. کچھ یہ بھی ایم ہے کہ ایک تو وہ دینی ان کو آسانی سے سمجھ سکے, اور جب بچہ ایسے کلچر میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود بخود ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. صحیح جی. سیم وہی میرا, لیکن تھوڑا سا مختلف اس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ اصل سے سود پیار, اولاد سے اولاد, جسے اپنی اولاد پہ تو وہ نہیں کر سکے, اب ہے کہ آگے جو ہے ان کی وہ جہاں تک کوشش ہے باقی اللہ تعالیٰ. آپ کے پاس تو اتنی عمر کا وزڈم بھی ساتھ ہوگا نا, تو یہ بڑی اچھی ایج ہے اس یہ حساب چیز سے. میں اس لیے بھی میں اسے جوائن کر گیا کیونکہ میرے پاس ماشاء اللہ بچوں کی اچھی اسٹرینتھ ہوتی ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے آتی ہے, تو اس میں بھی اس آپ طرح کی امپلیمنٹ کر چیزیں سکتے وہ ان کے ساتھ کرتی رہتی ہوں. ہاں تو میں جہاں سے کچھ سیکھوں گی تو بالکل اپنے بچوں کے سے پہلے ان پہ اپلائی کر کرنے کی سکیں. کوشش کروں گی. جی اچھا عائشہ. میرا جو اسپیسیفکلی میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے اپنی بیٹی کو اردو طوطا نہیں بنانا. ایک جو ہمارے اسکول کا نظام چل رہا ہے, بالکل. میں چاہتی ہوں پہلے میں اس کو بیسک سکھاؤں, میں اس کو ایتھکس سکھاؤں, اس کو میں مینرس سکھاؤں, ایک بالکل. اچھا شہری کیسے بننا ہے, میں اس کو اس سانچے میں ڈالنا چاہتی ہوں. یعنی موریلٹی اس کو, ہاں ایتھکس اس کو میں پہلے سکھاؤں, ہاں, بجائے اس کے میرا کہ اس یہ کو اس سسٹم کی جو ریٹ ریس ہے اس کے حوالے کر دوں. زبردست. جی وحیدہ. میرا بھی تقریباً ویسے ہی ہے کہ اپنے بچے کو بہت آسانی سے پال لی, لیکن آج کل جو دور ہے اور سارا کچھ ہے تو بہت اس مشکل کے ہو رہا ہے, چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. زیادہ بالکل ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی حوالے کرنے سے کام نہیں گھر میں بنے گا. بہت ہاں زیادہ تربیت کی. اس حوالے سے میں سوچتی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے, اور کیونکہ بیٹی تو میری کوئی نہیں ہے نا, تو میں نے کہا بیٹی کا بیٹی کا فرق ہوتا ہے, تو ایز اے بیٹی کہنا ہوتی ہے کہ اس کو کیسے کر اس سکتے کو بھی سیکھنے کے لیے. ہیں. ہاں, تو ماشاء میں نے اللہ. کہا چلیں کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا. اب اسی میرا ہوتا ہے کہ کہاں آسانی کے ساتھ جہاں موقع ملے نا ہاں وہ تو میں کوشش جانتی ہوں آپ کو ماشاء اللہ تو سیکھنے ٹھیک کے لیے ہے ہمیشہ تیار ہوتی ہے نا. ہاں, یہ تو ہے.
الحمدللہ جی ہاں نہیں کرتی بھی ہے ماشاء اللہ. نہیں زیادہ اپنے آپ کو نیگیٹو رینکنگ بھی اچھی نہیں ہوتی. جی ہمارا میرا پرسپیکٹو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مجھے پہلے میرے 2 بچے جو ہیں وہ ایک بیٹی 9th میں ایک 6th میں, اور ایزیلی میں نے کیونکہ شروع سے ہی ایک ماحول ہمارا اسلامک تھا تو مجھے اتنا مسئلہ ڈفیکلٹی نہیں ہوا. محسوس نہیں ہوئی. ہاں اور میں نے شاید اپنے لیے شاید بہت بڑے بڑے ٹارگیٹ بھی نہیں رکھے. میں نے ٹارگیٹ بھی بہت لمیٹڈ. میری آپ سے بات ہوئی کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے 2 ہی اسکول سلیکٹ کیے تھے, ایک دار ارقم اور ایک صدیق. اور صدیق تک میں چلی گئی الحمدللہ 1 کلاس اور آپ اس میں سیٹسفائی بھی ہیں. ہاں کوائٹ سیٹسفائڈ. ہاں اس وجہ سے کہ وہ جو ایک رنگینی باقی اسکولوں میں دیکھنے کو ملتی وہ ہے اس وہ میں مجھے نہیں بچوں کو ہوتی. نہیں ہاں ملی. اور پھر گھر سے ان کو لمیٹڈ ریسورسز تھے تو مجھے ان میں کوئی ڈفیکلٹی محسوس نہیں ہوتی. ہاں رومیسا کو جب مجھے یہ پتہ چلا اور یہاں ڈالنے کا سب سے بڑا پرسپیکٹو جو تھا وہ یہ تھا کہ جو انیشیل اسٹیج پر پلے گروپ سے نرسری اور پریپ تک جو انیشیل 1 کلاس سے پہلے کی جو 3 سال ہوتے ہیں اس میں جو بوجھ ایک برڈن ٹائپ کا بچوں کو جو ڈالا جاتا ہے وہ میں نہیں ڈالنا چاہتا. کیونکہ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو صدیق کے لیے تیار کیا تو وہ میں نے اونلی ان 1 month میں نے ان کو تیار کر کے اور فرسٹ اٹیمپٹ میں ایڈمیشن ہو گیا ان کا. تو میرا یہ خیال تھا کہ اگر آپ کے پاس 2-2.5 سال وہ پڑھے تو آخری جو 5.5 سے بعد جو اس میں 6 کریش مہینے ہوں کورس گے جو ہے اس وہ میں آپ خود کرا ٹانگ کھینچ کے میں کروا دیں دروازے تک گے. پہنچا دوں گی. اچھا یہ بڑا اچھا ہے کہ ہمارے پاس وائبرنٹ ہے آڈینس نا ماشاء اللہ. تو اچھا ہے کہ کوئی ایک اسکول کا پرو بھی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اپنے ہی سرکل میں بیٹھ کر کسی چیز کی برائی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے نا کہ اسکول جیسے ہوتے ہیں اسکول جیسے ہوتے ہیں اسکول جیسے ہوتے ہیں. اگر ہم سبھی اگینسٹ ہوتے تو بڑا ایک آرام سے ہم اپنا ایک سرکل بنا لیتے. لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ ایک اچھا ایکسپیرینس جو کہ اب ماشاء اللہ. اور صدیق پبلک میں ہم بہت سی خیر دیکھتے بھی ہیں نا, صرف اس کے برڈن والا جو معاملہ ہے وہ مجھے ذرا مشکل لگتا ہے. لیکن بہرحال بچیوں کے لیے بڑا ایک اچھا ماحول بھی ہوتا ہے. یہاں پہ ایک چیز کلیئرٹی کروں گی آپ لوگوں کو. ہر بندے سے یہ سننے کو ملا کہ صدیق والے بہت برڈنائز کرتے ہیں. مطلب مجھے نہیں لگا. میں اپنے بچوں کو چلا رہی ہوتی کئی دفعہ ٹھیک ہے خدا کے لیے پڑھ لو بیٹھ کر, خدا کے لیے پڑھ لو. یعنی اسٹل ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس. اسٹل ٹائم بھی ہوتا ہے ان کے پاس, ادر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں ان کے پاس. اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑی جو چیز ہے کہ وہ انہیں کنسیپٹ دے کے چلتے ہیں. نہیں ہاں اس کنسیپٹ کی یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن تو کو واقعی مطلب اچھی ہے. یہ دیکھیں کہ جیسے عموماً اسکولوں میں جیسے دار ارقم کی میں اگر مثال دوں جو میرا ایکسپیرینس ہے تو جو چیز ایک دفعہ ٹیچر نے جو کوسچن کاپی پہ کروایا ہے وہی چیز سمر ورک میں آ جائے گی, وہی ہاں ان چیز کی ویسے پیپر نہیں میں آ آتی. جائے گی. ان کا ایسا نہیں ہے. جو نمبر ایک دفعہ اپلائی ہو گیا کلاس کی کاپی کے اندر وہ نہ تو فرسٹ سیمسٹر میں آئے گا نہ سیکنڈ میں. یہ تو میری بھی نا بہن کا بھی یہ تجربہ تھا کہ صدیق پبلک سے نکلا ہوا بھی جو بچہ ہے نا, مطلب جو صدیق پبلک کہہ دیتا ہے کہ ہم اسے نہیں چلا سکتے بلو ایوریج ہے, وہ باقی کسی بھی اسکول میں بہت ہائی ایوریج بچہ ہو جاتا ہے. مطلب صدیق پبلک والے اتنا, میں اس سینس پہ کہہ رہی ہوں کہ ماشاء اللہ شاید عام وہ جو شش کے اسکولز ہیں نا ان کی نسبت وہ پڑھاتے ہیں نا, وہ آپ کی لینگویجز کو بھی بہتر کر دیتے ہیں اور آپ کی باقی سبجیکٹس کو بھی بہتر کر دیتے ہیں. تو شاید ہمارے جو لاڈلے کچھ بچے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ برڈنائز ہو گیا. ہاں جی آپ کا تعارف. میرا یہ ہے کہ بڑے دونوں بچے تو ایسے سسٹم کے حوالے کام میں نے بہت کیا. میں نے 2 جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کے میں نے ان کو A گریڈ تک کی پڑھایا اچھا بہت اچھا ماشاء طریقے سے. اللہ. ابھی بھی بڑے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کی سوشلزم نہیں ہے بالکل بھی. بالکل ایک کمرے کے اندر رہ گئے ہیں. ان کا وہ کنیکٹ نہیں رہا میرے ساتھ یا والدین کے ساتھ جو ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ایک ایج میں لگے 4-5 فیملی جب تک ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب میں کہتی ہوں کہ جو اب جی 12 سال بعد میرا بیٹا میں اس پہ فیل کر کے تو اس کا ایک ماں اچھا باپ 12 سال بعد خاندان, اللہ نے. ہاں اچھا ماشاء اس کے ساتھ ایک اچھا کنیکشن اللہ. ہونا چاہیے وعلیکم اور اس کو السلام. دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات ہونی چاہیے. یہ صحیح. بڑے دونوں کے ساتھ جو میں نہیں کر, اب میں کہوں گی نماز کا آپ مرضی ہو گیا تو کیونکہ اب وہ بڑے ہو گیا. اچھا آپ میں اسما میں اور میرے میں یہ کامن بات ہے نا کہ اب ہم نے وہی جو کافی ایج کے بعد بھی میرے خیال ہے بچی ملی. آپ کے کتنا گیپ ہے؟ 12. ہاں آپ کا بھی 12. اچھا میرا 7 سال کا. اچھا اچھا چھوٹی صحیح میری جو صحیح تھرڈ صحیح. والی بیٹی ہے نا وہ ہاں مطلب 13 سال میں 12 سال میں تو جب یہ ہوئی. ٹھیک صحیح. ہاں جی نکھت. اچھا میرا یہ ہے کہ میں نے جو باتیں کوئی پہلی میری پیدا ہونے والی تھی نا تو مجھے ہوئی تھی کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں اور اچھا ماشاء اللہ. تب سے مجھے یہ تھا کہ میں نے یہ اپنے کامیاب بچوں کو مدر جی ہمارے پاس ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خود ہی سے میں نے ان کو لے کے چلنا ہے اور میں نے ان کو زیادہ دوسروں کے حوالے نہیں کرنا. تب میرا یہ تھا کہ میں ان کو خود ہی, جیسے بچے اسکول سے آ کے ٹیوشن میں چلے جاتے ہیں تو بالکل. میں ان کو خود ہی لے کے چلتی. ایون کہ سب لوگ مجھے کہتے تم کیسے کر لیتی ہو گھر کے کاموں کے ساتھ بھی بچوں کو کیسے. ان کا نہیں, میری ذمہ داری ہے تو میں نے ہی کرنا ہے. تو اس ٹائم میں نے کافی اسکول سرچ کی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں چاہ رہی تھی کہ دونوں کمبینیشنز ہوں لیکن وہ مجھے نہیں ملے. لیکن پھر بھی میں نے مجبوراً مطلب بچوں کو میں نے اسکولس کے حوالے کیا. کس تو عمر میں؟ بچوں کو بالکل اسٹارٹ سے ہی کر دیا. ہاں اسٹارٹ سے. پھر وہ مجھے اس طرح جیسا میں چاہ رہی تھی نا کہ مجھے یہاں پہ سسٹم ملا, مجھے نہیں ملا نا پورے سٹی میں. تو اچھا پھر میں نے ڈال دیا, لائٹ میں ڈالے, اس کے بعد پھر میں ڈارک میں ڈال دیا. اچھا تو بڑی بچی میں نے خود توجہ کی تو اس کے اگر مجھے نظر الگ سے آتے ہیں
چھوٹے دونوں کو میں اس طرح سے نہیں لے کے چل سکتی تو وہ الگ سے مجھے نظر آتے ہیں. تو اب یہ جو چھوٹے دونوں ہیں نا سب سے لاسٹ میں 5 بچے ہیں میرے, تو میں کہتی ہوں وہ جو دعا شاید اس وقت کر رہی تھی نا وہ اب اللہ تعالیٰ سنتا ہے. بالکل وہ ایک وقت ہوتا ہے اس کا. الحمد للہ. اچھا امرحہ آپ کی بیٹی ہے نا؟ ہاں ماشاء اللہ. وہ اس کلاس میں حالانکہ مطلب مایوس آپ ان سے بھی نہ ہو, بڑی اچھی ان کی بھی تربیت ہے ماشاء اللہ. مجھے یاد ہے میں پڑھا رہی تھی, ویکینڈ کی کلاس میں ہوتی ہے, تو ہم حدیث جبریل پڑھ رہے تھے, تو مجھ سے سوال کیا کہ میم جو نمازیں ہم وقت پر نہیں اٹینڈ کر پاتے تو وہ اس کا گناہ ہمیں ملتا ہوگا. میں نے کہا کتنی چھوٹی سی بچی ہے اور اس کی کتنی ماشاء اللہ پیاری فکر ہے نا. وہ تبھی تو 10-11 کی ہے. ہاں, اور اتنی معصومیت سے بہت سیریس ہو گئی تھی وہ, کہ پھر مجھے اس کو تھوڑا سمجھانا پڑا کہ نہیں بیٹا اللہ تعالیٰ معاف تو کر دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جو وقت کی نماز ہے وہ واپس نہیں آتی, لیکن یہ ہے کہ معافی کا دروازہ تو بڑے سے بڑے گناہ کا بھی کھلا ہوا ہے نا. اور اس ریمائنڈر نے نا مجھے پورا ہفتہ جگائے رکھا ہے کہ اس بچی کو اتنی فکر ہے تو مجھے بھی ہونی چاہیے اپنی. تو ماشاء اللہ. اچھا جی, آپ کا وائی آر یو ہیئر, یہ سوال ہم سب سے کر رہے تھے. مجھے شروع سے شوق تھا کہ جو میرے میں کمی ہے وہ میرے بچوں میں نہ ہو. صحیح سے چلیں صحیح. اپنا تعارف بھی کرا دیں صدرہ. ان کی بیٹی بھی ہمارے پاس کریڈل ہاؤس میں ہوتی ہے. کچھ جو ہمارے نئے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو اپنا اور بھی تعارف کروانا چاہتی ہیں تو کروا سکتی ہیں. ہاں, ابھی بارش میں اصل میں آ کے بیٹھی ہے نا تھوڑی دیر میں. صحیح ٹھیک ہے. اچھا, کچھ سوال تھے برین اسٹارمنگ کے لیے نا, تو ویسے تو ماشاء اللہ آپ لوگوں کے دماغ پہلے سے جاگے ہوئے ہیں انشاءاللہ. مسئلہ کچھ بھی نہیں, آپ لوگ سیکھنے سکھانے والے ہیں, آپ لوگوں سے میں بھی سیکھوں گی. تو پہلا کویشچن تھا کہ واٹ از دا موسٹ obvious نیچر آف اے چائلڈ. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بچے کی, کچھ میرے ہینڈس تصویروں میں بھی دیے ہوئے ہیں, بچے کی جو سب سے obvious نیچر کیا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہی کرتا ہے؟ پلے فل ہوتی ہے. صحیح. اور ہاں امیٹیشن بھی ہے. بالکل. اسکرین بھی بہت یوز کرتے ہیں آج کل کے بچے. بالکل. اور کوئی امیٹیشن مطلب کہ کاپی کرنا, مطلب جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو پیچھے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. کوئی نیگیٹو میں سوچیں کہ جو بچہ, مسئلہ کیا ہوتا ہے مطلب جیسے بے ساختگی بہت ہوتی ہے بچوں کے اندر. بے ساختگی ہوتی ہے. ہاں, بعض اوقات جہاں ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے بڑا بندہ سوچ لیتا ہے کہ یہاں نہیں تھوڑا ٹھہر لے, وہ والی چیز تو بعضوں کو بڑی اور سچویشن. بالکل. ہاں, ان کا ایک دم برجستگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ والا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے. صحیح. اور ہاں, اٹینشن سیکر ہوتے ہیں. اچھا, اور ایک بات مجھے بتائیں کہ جتنا جو بھی بچہ ہوگا نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس کو کہو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ نہیں کرے گا, ہے نا. جیسے میں نے کبھی اپنی بیٹی کو اپنی میڈ یا کسی کے حوالے کرنا ہو تو میں کہتی ہوں اب اس کو کام کرنے دو, آپ نے اس کے پاس نہیں جانا, پھر فوراً جاتی ہے. اور جب میں یہ کہوں کہ میرے پاس آؤ تو تب نہیں آتی. تو مطلب اگینسٹ جاتے ہیں نا, باغی ہوتے ہیں, ایک دم سے ریزسٹ کرتے ہیں, اپنی مرضی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی یہ جو ان کی نیچر ہے یہ ان کی اصل میں ہوتی کیا ہے, یہ ان کی خود ہی ہوتی ہے. اقبال کی اگر آپ لوگ خود ہی کو سمجھیں کہ کیا ہے کہ ایک بچہ ایک مکمل انڈیپینڈنٹ بینگ ہے, اور جتنا خوددار وہ پیدا ہوتا ہی بہت خوددار ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو وقت پر دودھ نہیں مل رہا ہوتا ہے یا اس کا ڈائپر چینج ہونا ہوتا ہے, تو اس کا برین کتنا ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ زور زور سے روتا ہے نا. کوئی اور بات سے وہ انایزی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے. پھر 6 منتھس کے اندر اندر وہ کتنا اٹینشن سیکر ہوتا ہے, اور اس کو کتنا اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے, اور اس کو کتنا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیسا بیہیو کرنا ہے. تو بیسکلی یعنی بچہ ایک نا اللہ تعالیٰ نے جیسے پروگرام کیا, اگر ہمیں بطور نائب ادھر بھیجا ہوا ہے تو وہ پوری اس پروگرامنگ کے ساتھ آیا ہے. ہم سب کو وہ والا عہد پتہ ہے نا, الستو بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اس پروگرامنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بھیج دیا نا. اور پھر آپ دیکھیں اس کویشچن میں بھی بڑا مزے کا کویشچن ہے, اگر ہم اس کی بھی ڈیپتھ میں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں, بلکہ پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تب ہوتا ہے کہ جب ایک چیز پہلے سے سسٹم میں سیٹ ہوتی ہے اور آپ ریمائنڈ کروا رہے ہوتے ہیں, تب آپ اس طرح کہتے ہیں نا کہ تمہیں یاد نہیں, میں نے تمہیں کیا کہا تھا. ہم اپنے بچے کو اس طرح تب نہیں کا صیغہ یوز کر رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ پہلے سے پتہ ہے, یعنی اللہ کی پہچان کے ساتھ, اس پوری پروگرامنگ کے ساتھ, جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا اس سارے مقصد کے ساتھ وہ موجود ہے. ڈورمنٹ فارم میں اس کے بچے کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہم نے اس کی کانٹ چھانٹ کرنی ہوتی ہے. اس کی جو خودی ہے اس کو خود نمائی سے, یعنی اس کی پازیٹیو خود نمائی کرنی ہوتی ہے, اور اس کی نیگیٹو چیزیں اس کو صرف اور صرف اس کے ماحول سے اس کی ختم کرنی ہوتی ہیں. اور وہ نیچرلی خود بخود لرن بھی کرتا ہے, خود بخود سیکھتا بھی ہے. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ یعنی بہت زیادہ وقت تو نہیں ہے اس چیز کو زیادہ ہم الیبوریٹ کریں, لیکن موسٹلی جو ایجوکیشن سسٹم ہے
وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کی جو خودی ہے نا اس کو مارتے ہیں. اور ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی مدرس بھی کرتے ہیں, ہے نا. مطلب ہمیں بھی ظاہر ہے کہ آگہی نہیں ہوتی, تو اس آگہی کے نہ ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے پر نا فورسفلی علم بھی ٹھوس رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, ڈانٹ بھی اس کے اوپر ٹھوس رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو خاص طور پر مطلب ایک جو سسٹم ہے جو اب سیٹ ہو چکا ہے, اور اصل میں وہ جو مسئلہ ہے نا کہ ہاتھی کا وہ کیل والا, وہ آپ نے شفاق احمد کا وہ سنا ہوگا وہ والا واقعہ, کہ جب وہ بچپن سے وہ اس کیل کے ساتھ بندھا ہوتا ہے تو وہ بڑے ہو کے بھی اس کیل کو نہیں چھڑاتا, حالانکہ وہ بہت آرام سے چھڑا سکتا ہے. تو اب ہمارے ہر طرف اسکول سسٹمز ہیں, ہر طرف ایجوکیشن سسٹمز ہیں. پہلے آپ دیکھیں کہ ہماری سے شاید جو بڑی جنریشن تھی 7 سال کا بچہ اسکول میں جاتا تھا تو وہ نارمل تھا. اب 2.5 سال کا بچہ بھی جا رہا ہے, تو اب اپنا بچہ 3.5 کا ہو جاتا ہے تو لٹرلی لگ رہا ہوتا ہے کہ عمر نکل رہی ہے. اور ہر آنے والا مہمان بھی دوبارہ یاد دلا کے جاتا ہے کہ 3.5 کی ہو گئی, کسی اسکول میں نہیں. اور وہ ادارہ تو مطلب وہ گھر کی مرغی دال برابر والا معاملہ ہوتا ہے, اپنے گھر میں تو بالکل ہی یہی ہوتا ہے, تو وہ اس کو تو کسی کھاتے میں نہیں لیتے. تو اگر لے بھی لیں تو تب بھی اسٹل یہی سوال ہوتا ہے. ہاں میرے ریلیٹیوز میں بچے کا 18 منتھس میں ایڈمیشن ہوا تھا, انہوں نے کہا اس کے بعد ہم ایڈمیشن نہیں دیں گے. ہاں ایسے ہی ہے, کچھ اسکولس نہیں دیتے کہ ہمارا یہ ایڈمیشن کی ڈیٹ ہے اس میں ہم دیں گے, یا پھر یہ کہ پھر وہ ٹیسٹ کرائٹیریاز اتنے ٹف ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پھر آپ اس پہ کیسے پورے اتر رہے ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ مطلب یہ آپ جس طرح آپ دیکھیں دیسی مرغی کی جگہ کیا ہوا, اب شیور کی مرغیاں آنا شروع ہو گئی, کیونکہ ہمیں زیادہ پروڈکشن چاہیے تھی, ہمیں ایگ زیادہ چاہیے تھے. تو کیا کہ ایک ہی جیسی فارمنگ کی, ایک ہی جیسی گھاس دی, اس کے بعد ایک ہی جیسے انڈے پرووائڈ ہوئے ایک ہی جیسی, لیکن وہ غذائیت سے بالکل وہ تھی فارغ تھی. تو یہی ایک قسم کا اسکول سسٹم ہے. وہ جب اسٹارٹ ہوا تھا تو برٹش کو کیا چاہیے تھے, اس کو سول سرونٹس چاہیے تھے. تو اس نے کیا کہا کہ اس ایج کے بچے یوں اس سسٹم سے جائیں گے, اس سسٹم کے بعد یہ اس طرح کے ہو جائیں گے. تو وہی آپ اپنے ذہن میں بالکل لائیں کہ بالکل شیور مرغی کا پروسیس ہے. اس پروسیس کے بعد وہ نکلیں گے, اور اس نکلنے کے بعد ان کے اندر یہ ایبلٹی ہوگی, اور پھر ہمیں بھرتی ہوتے جائیں گے, ہمارے سسٹم میں بھرتی ہوتے جائیں گے. پھر ایون مدارس کا سسٹم بھی آپ لے لیں, مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی بڑا آئیڈیل سسٹم ہے, وہ بھی آپ سمجھ لیں ایون جو سب سے زیادہ چلنے والا کورس ہے درس نظامی ہے, جو کہ جب سے بنا اس کے بھی پیچھے ایک اچھے ایجنڈاز تھے, لیکن ایسے ہی قسم کے ایجنڈاز تھے. تو یہ تو اب بہت لمبی بحث ہے کہ اس میں کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے, اور ہیں بھی ایسے سسٹمز ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں نا. یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے کہ پھر یہ جب ویسٹ کی اسکولنگ پہ جو یہ وہ تھے نا, جب ہمارا ملک بن رہا تھا اور اس سے پہلے کے جو وقت تھا, اس پہ یہ بہت بڑی یلغار آئی تھی ہمارے اس میں, کہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہمیں چاہے وہ ابوالکلام آزاد ہوں, چاہے وہ علامہ اقبال ہوں, چاہے ایون وہ قائد اعظم ہو جن کو کچھ لوگ سیکولر بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو لیکن وہ بڑے لوگ تھے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بڑے لوگوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی نا. اب خاص کر اسکول سسٹم, کالج یا یونیورسٹی سسٹم تو کسی بڑے کو خاص کر اس طرح سے نہیں پیدا کر سکا. اب ان کا تو حالانکہ ایجوکیشن کیا تھا, اگر آپ اب سوچیں کہ وہ تو ایسے اسکولس میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں, وہ تو اپنے کچھ ان کے اب آپ بڑوں کی جب آپ تعریف پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ استاد ملتے ہیں کہ ان کے یہ استاد ہوا کرتے تھے, ان کے وہ استاد ہوا کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ مغرب نے ہمیں یہ جو انسٹیٹیوشنلائزڈ کر دیا, اور انسٹیٹیوشنلائزڈ کیا تو اس کے نتیجے میں مدارس دوسری طرف ہو گئے, اور جو اسکولس تھے یا جو دنیاوی تعلیم تھی وہ الگ ہو گئی. پھر بہت یعنی ہم جو جنریشن ہے نا, ہم اس کا پروڈکٹ ہیں. اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوا کہ کسی نے تو دین کی تعلیم کو پکڑ لیا تو وہ دنیا سے دور ہو گیا, کسی نے دنیا کی تعلیم کو پکڑ لیا تو وہ دین سے دور ہو گیا. پھر اسی ہماری جنریشن میں اس پر کام بھی ہونا بہت شروع ہوا. اسی کو جو اسلامائزیشن آف نالج ہم دیکھتے ہیں, ویسٹ پہ بھی بہت ہوئی, یہاں پر بھی بہت ہوئی. اسی سلسلے میں اسلامک اسکولس بھی کھلے اور اچھی ایفرٹس بھی ہوئی, لیکن کچھ ایفرٹس یہ ہے کہ ظاہر پیچ ورک کا کام کرتی ہیں, کہ مطلب کہیں سے کوئی چیز خراب تھی تو اس کو ٹھیک کر دیا, اور کچھ نے بہت اچھی بھی کوشش کی. لیکن بہرحال یہ وہ سارے سینیریوز تھے کہ جس میں ویسٹ بھی, اب آپ دیکھیں کہ ویسٹ بھی ان اسکولنگ کی طرف بھی آ رہا ہے. آپ ان کے جان ہالٹ کو اور جو کین رابنسن ان کو پڑھیں نا, تو وہ لوگ اب خود لکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو ہوم اسکول کر رہے ہیں یا پھر ان اسکول کر رہے ہیں بالکل ہی. تو اب وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جو اسکول ہے یہ کتنی انرجیز بچے کی ضائع بھی کر دیتا ہے. مطلب ہو سکتا ہے وہی جیسے یہ کہہ رہی ہیں, کوئی بچہ ہو سکتا ہے ان کے بچے بہت کم سالوں میں بہت آگے پہنچنے کے قابل ہوں, اس لیے ایون ان کو صدیق پبلک بھی برڈنائز نہیں لگ رہا. اور کسی بچے کی نیچرلی ایبلٹی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اس دوسرے پڑھنے میں نہ ہو, آرٹ میں ہو, کسی اور چیز میں ہو, کسی اسکل بیس میں ہو, لیکن میں خود جو بول رہی ہوں ہم سب بندے میں ہیں. مطلب ہمارے پاس ہمارے پریشرز ہیں, انشاءاللہ بھی آگے ہم اس سب چیزوں کو دیکھیں گے. کریٹیوٹی بچوں کی کم ہو جاتی ہے. بالکل, کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں, آپ آن لائن پڑھیں نا, تو آپ کو یہ جو بالکل. جمان کی بہت بڑی کمپنی ہے نسان, ہاں اس کا جو اپنا آنر ہے وہ اسکول ڈراپ آؤٹ ہے.
پھر آپ نیوٹن کو دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, یہ زیادہ تر یا تو ان کو کوئی فزیکلی ڈیفالٹ تھا یا یہ اسکول ڈراپ آؤٹ تھے. بالکل جب اسکول سے نکلے تو انہوں نے کچھ سوچا ایسے ہی ہے, بالکل. ورنہ وہ اسی سسٹم کے اندر. میرا اپنا بیٹا نکال کے مجھے ان کی ہسٹریز بتا رہا ہوتا ہے, یہ دیکھیے نیوٹن بھی وہ تھا, آئنسٹائن فلاں تھا. ہاں, اور جب میں کوئی ایسا لیکچر سن رہی ہوتی ہوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے, کہتے ہیں یہ بہت اچھا لیکچر ہے جو آپ سن رہی ہیں, کیونکہ آپ نے ہمیں زبردستی بس اس سسٹم کے حوالے کر دیا. کافی سارے لوگوں نے کافی سارے اسکولز میں یہی ہے کہ 7 ایئرس کے اوپر پڑھائی بھی اس سے پہلے شروع کرتے ہیں نا. بالکل, فن لینڈ میں اسی پہ کام کیا. سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے چلنا ہے, روڈ پہ کیسے چلنا ہے, بازار بالکل, کیسے کرنا ہے, مینرز سکھا رہے ہوتے ہیں, لینگویج سکھا رہے ہوتے ہیں. بالکل. ہم لوگ مائنڈ جاتی ہے, اتنے بھی میرا ایڈمیشن کا یہی مقصد تھا کہ چلیے پڑھائی سے ہٹ کے کچھ سیکھے. بالکل. تو یہی وہ جو اقبال کا بھی تھا نا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جہاں چاہے ادھر پھیر. کہ یہ جو تعلیم کا سسٹم ہے, اچھا یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی, لیکن ہے کیا کہ وہ ایک خاص سسٹم میں آپ کو ڈالنے کے بعد مطلب آپ کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے, اس مارنے کے بعد آپ کو وہ سارا کا سارا سسٹم اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے, جب وہ ملائم جیسے سانچہ ہے, جس کسی بھی قسم کا سانچہ بن سکتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے, چاہے وہ بچہ ہمارے پاس ہو, چاہے ہم کسی سسٹم کے حوالے کریں, کہ اس بچے کی خود ہی برقرار رہے. اب یہ ان اٹ سیلف ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ خود ہی کیا ہے نا. اس کے لیے آپ اقبال کو اور ERDC کے بھی کچھ لیکچرز اگر آپ لوگ خود سے بھی اپنے اون پر بھی سنیں تو آپ کو کچھ انشاءاللہ مزید کلیئرٹی ہوگی. اچھا, جو ہمارے پاس آن لائن پارٹیسپینٹ ہے, آپ کا شاید مائک آن ہے, آپ اس کو کائنڈلی بند کر دیں. اچھا, اگلا سوال یہ تھا کہ ہاؤ مینی بکس آن چائلڈ لرننگ لاسٹ 100 ایئرز میں ہوئی اور ورسز 1000 ایئرز بیک. مطلب آپ کو ایک رف ایسٹیمیٹ لگائیں کہ جو پچھلے 100 سال ہیں اس میں کتنا پیرنٹنگ پہ, ہوم اسکولنگ پہ کام ہوا, اور اس کی نسبت جو پچھلے 1000 سال ہیں اس میں کتنا ہوا ہوگا, زیادہ کس میں ہوا ہوگا ریسنٹ میں نا. اور جب میں آپ کو مطلب ریسرچ کے مطابق بتاؤں تو شاید ملینز آف بکس پچھلے اس 100 سال میں پیرنٹنگ پہ, ہوم اسکولنگ پہ آئی ہیں, اور پچھلے 1000 سالوں میں ہارڈلی 1-2, مطلب اگر اس 100-150 سالوں کو پیچھے کر دیں نا ہم, تو ہارڈلی 1-2. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مطلب پہلے والے پیرنٹس کیا کنسرن نہیں تھے, اب زیادہ ہو گئے ہیں, یا آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا وجہ ہے اس کی؟ اب کمپٹیشن زیادہ ہو گیا, اس لیے پیرنٹس زیادہ کنسرن ہے. ایک ریزن ہو سکتا ہے, میں دودھ سا وہ تھا نا, ایک ریزن سب سے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ایک ہی طرف ہوتا تھا. پہلے والے پیرنٹس زیادہ کنسرن تھے. یہ بڑی زبردست. اچھا, اب آپ دیکھیں ہمارے پاس 2 پہلے کے پیرنٹس ہیں بھی نا, یہ جو ایون آپ لوگوں کی ناکامیوں کے بعد بھی آپ لوگ کہتے ہوں گے ہمارے بچوں کم از کم یہ پرابلمس کا شکار نہیں ہوئے, یا ہماری پیرنٹنگ میں کم از کم یہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب جو کامیاب ترین بھی ہیں وہ بھی پریشان ہیں. والی بات ہے نا, اب تو اتنے آگے اپنے آئیڈیاز لے کے کچھ پکتا ہی نہیں. ہاں بالکل, مطلب اب ایک تو آپ دیکھیں کہ سیلنگ بھی ایک وہ چیز بن چکی ہے نا, اب آج کی جو پیرنٹنگ ہے نا, ہاں بالکل سب سے زیادہ یہ سیل ہونے والا آئیڈیا ہے, اور اس پہ سب سے زیادہ لوگ کنسرن ہوتے ہیں کیونکہ وہ بس ایک فضا بن جاتی ہے نا. اور آہستہ آہستہ اسکول جیسے وہی 7 سال سے 2.5 سال تک آ گئے. وہی ہمارے سر کہا کرتے تھے اب اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ نا وہ اسکول آپ کو یقین دلا دیں گے, اگلے کہتے ہیں مجھ سے لکھ لیں, اگلی جنریشن میں اسکول آپ کو یہ یقین دلا دیں گے کہ اگر اسکول نہ بھیجا تو آپ کا بچہ صحیح چل بھی نہیں سکتا. تو ابھی وہ کرالنگ کی ایج میں ہوگا تو آپ کہیں گے کون سے اسکول میں, اس اسکول میں بھیجتے تاکہ وہ چال سکھائیں گے. تو وہ اب یہ ایک سیلنگ ٹول بن چکا ہے, اور یہ جو کمرشلزم مٹیریلزم ہے نا, اس کو ان کو بڑا پتہ ہوتا ہے. ان کو اب آپ دیکھیں نا کہ اب آہستہ آہستہ اب یہ میلاد جو ہے وہ پہلے کی بدعت کیا تھی, آج کی بدعت کیا ہے. اب میلاد اور یہ 14 اگست یہ سب کیا ہو رہا تھا, یہ بھی ایک سیلنگ ٹول کے طور پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. اسکولس کمرشلائز ہو گئے ہیں, ایک سیلنگ ٹول کے طور پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ بڑے کنسرن ہے اور بڑے پریشان ہے کہ بس بچہ پیدا ہوتے ہی ہمارے پاس آ جائے کہ ہمارا ظاہر ہے کہ ایک بل کھل جائے گا, ایک بزنس ہمارا اسٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک ریزن ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ وہ کر کے اس پہ کام کر کے اب مدرس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ شاید اتنی قابل نہیں ہے, اور ان کو باقاعدہ جا کر سیکھنا پڑے گا بہت سی چیزیں جو شاید ان کو پہلے ایز سچ اللہ نے ان کے اندر بلڈ کی ہوئی تھی نا. تو اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وی آر ڈیویٹیڈ فرام نیچر. ہم اپنی نیچر سے نا ڈیویٹ ہو چکے ہیں. جو یہ جو ساری چیلنجز کی بھی شاید آپ نے بات کی تھی نا, کہ واقعی اب ہم نیچر سے اتنا دور چلے گئے ہیں نا کہ اب ہمیں پرابلمس ہیں. وہی بات ہے کہ اکثر وہ میم شیئر ہو رہی ہوتی ہے نا کہ ہمارے وقتوں میں ماں باپ ڈانٹتے تھے کہ گھر آؤ اور پڑھو, اور اب ماں باپ پیسے دے کے بھی خوشی سے بھی خود کہتے ہیں یار کوئی باہر نکلو تم لوگ, یہ کمپیوٹر چھوڑو, لیب چھوڑو, باہر نکلو تم لوگ, کوئی نیچر کو دیکھو, تم لوگ اپنے ایج کے بچوں کے ساتھ کھیلو, کوئی فٹ بال کھیلو, کوئی تم لوگ باقی کے گیمز کرو. کیونکہ ہم نیچر سے دور چلے گئے ہیں. ہم ایسے شیلٹرز کے اندر بند ہو چکے ہیں, اور اسی میں وہی شیور کی جو مرغیاں اور انڈے والا مسئلہ ہے کہ وہی پیدا ہو رہے ہیں, وہی نکل رہے ہیں.
آؤٹ آف باکس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. 9 to 7 ہم لوگ مطلب 24/7 ہم لوگ بزی ہیں اور عجیب سی زندگی ہے جس میں کہ ہم گئے ہوئے ہیں. تو اگلا سوال یہ تھا میرا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لرننگ اکر کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایک جیسے بچہ ہے یا آپ لوگ خود ہیں, مثلاً فار ایگزامپل آپ کی شادی ہوئی ہوگی تو آپ دیکھیں ایک بالکل نئی لرننگ ہوگی. ہو سکتا ہے بہت سی ڈشز جو پہلے آپ کو نہیں پتہ تھی, پھر آپ کو 1 سال کے بعد آپ بالکل آپ کو اپنے سسرال کے سسٹم کا سمجھ آ جائے گا. آبزرویشن ہے, ایکسپیرینس ہے, بالکل پریکٹیکل جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو سکھاتا ہے. وہ بہت زیادہ سکھاتا ہے. بالکل, بلکہ اس کو تو اپنے نا کاپیز میں لکھ لیں کیونکہ یہ تینوں ہم دیکھیں ڈفرینٹ ہمیں اسکالرز ملتے ہیں. پلیٹو امام غزالی سے بھی پہلے کا گریک فلاسفر, ٹھیک ہے, اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ لرننگ نیچرل ہوتی ہے. مطلب لرننگ کے لیے کوئی باہر کا کوئی انٹروینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو. ہم دیکھیں گے کہ باہر کا رول پھر کیا ہوتا ہے, لیکن وہ نیچرل ہوتی ہے. اور امام غزالی کا بھی یہ کہنا تھا کہ لرننگ فرام ان سائڈ ہوتی ہے, اندر سے ہوتی ہے. طالب علم کا لفظ دیکھیں, طالب علم وہ علم کی طلب کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اسکولز میں دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے, کیا بچے وہ پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ان کا سلیبس ہوتا ہے نا, ہم ہیمرنگ کر رہے ہوتے ہیں زبردستی ان کے اوپر. وہی, ہاں بالکل کرنا ہی کرنا. اچھا, اس کی وجہ سے کوئی جو ہم اوور دا ایئر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, اتنے مسلمان تو ہم سبھی ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے, کیا ان کی نمازوں پہ کام کیا, ان کے قرآن پہ کام کیا, پھر ہم کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے. اتنی زبردست جینون کنسرن والی مائیں ان کو فون کرو نا, اور اگر کوئی کورس پلان کرو, خاص کر یہ جو ٹین ایج بچے ہیں ان کا, تو وہ کہتی ہیں لیکن کیا کریں, ابھی ان کے بورڈ کے ایگزام ہے, ابھی ان کے فلاں ایگزام ہے, اب وہ بھی تو لے کر چلنے ہیں, اور اس کا اتنا برڈن ہے کہ کیا کریں. تو ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اسٹارٹ سے آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ 6 ماہ کے بچہ کتنا انکویزیٹو ہوتا ہے نا, 1 سال کا بچہ کتنا انکویزیٹو ہوتا ہے, وہ خود پوچھ رہا ہوتا ہے آپ سے اتنے سوال, بلکہ وہ اس کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے, ہم تھک جاتے ہیں. کیوں 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 پوچھ کے پوچھ رہا ہوتا ہے مختلف. اب وہ صرف میری جو بیٹی میرا ہے وہ اللہ کے بارے میں مطلب اتنے کوشچنس کرتی ہے کہ بڑا ہے تو آسمان سے بھی بڑا ہے, اس سے بھی بڑا ہے, میں جب بڑی ہو جاؤں گی تو جتنی ہو جاؤں گی, کیسے ہوں گی کیسے نہیں ہوں گی. تو وہ نیچرل لرننگ ہے, وہ خود پوچھنا چاہتے ہیں. تو امام غزالی کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو لرننگ ہے وہ فرام ان سائڈ ہوتی ہے. اور جو آج کے اسکالر ہیں وہ ٹیڈ اینڈ ٹاکس بھی کافی کرتے ہیں, کین رابنسن, ان کو آپ لوگ بھی سرچ کرنا, ان کا بھی یہ کہنا ہے. بلکہ انہوں نے تو سیم ایگزامپل بھی یہ دی جو میں نے پکچر میں بھی بنائی ہوئی ہے, کہ جیسے بیج کے اندر پھول بننے کی ساری صلاحیت ہوتی ہے نا, ایسے ایک انسان جو پوٹینشیل لے کر آیا ہوتا ہے نا, وہ ایگزبٹ کرنے کی اس میں ساری صلاحیت ہوتی ہے. صرف مینٹور کا کیا کام ہوتا ہے, وہ کانٹ چھانٹ کرتا ہے, وہ اس کی روز آ کر اس کو پانی دینے میں مدد کرنا, گوڈی کرنے میں مدد کرنا, اس کی کانٹ چھانٹ کرنا. لیکن پھول, گلاب کا پھول گلاب ہی بنے گا, موتیے کا پھول موتیا ہی بنے گا, اس کے جو رنگ ہیں وہ بھی وہی ہوں گے. پوری زمین کو پھاڑ کے وہ بیج جب کومپل نکلے گا تو وہ خود ہی نکلے گا, اس کی جڑیں خود ہی ہوں گی, بس ہم نے پانی دینا ہوتا ہے اور ہم نے اس کی کانٹ چھانٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک لرننگ کا یا ایجوکیشن کا اصل مقصد ہونا چاہیے کہ ہم یہ لے کر چل رہے ہوں, نہ کہ یہ کہ ہم اس کے اوپر کچھ خود سے سیٹ رولز, سیٹ ایج, سیٹ کریکولم, اور اس کے ساتھ پھر سیٹ. اب آپ ایون آپ دیکھیں کہ اسکولس کے اندر تو اتنا مطلب بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے, اور خود بھی چونکہ اب اسپریڈل ہاؤس کے سیٹ اپ میں ہم ان ساری کنفیوژنس کے ساتھ گزرے ہیں, کہ جب ہم نے گروپنگ کرنی ہوتی ہے تو ہم ایج وائز گروپنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں 3.5 سال کے بچے کا یہ سلیبس, 4.5 سال کے بچے کا یہ, ابھی یہ 2.5 سال کا ہے تو ابھی اس کا کوئی سلیبس نہیں. اچھا, پھر جب ہم نے ٹیسٹ لینا ہوتا ہے ہم ایبلٹی کے بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. پھر 1 سال کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اصل میں نیچرلی آپ کے اس بچے کی ایبلٹی تھوڑی کم تھی, اس کی تھوڑی زیادہ تھی, اس کی اس سبجیکٹ میں زیادہ تھی. تو پھر اسکولز مطلب ایبلٹی کے بیس پہ ہیں یا کیا وہ ایج کی بیس پہ ہیں, تو وہ خود بھی کنفیوز ہیں. تو بچہ تو نیچرلی لرن کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی, اور ایون اب بہت ساری اب اور سی چیزیں, اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہمیں اسکول میں شیپس پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں, ہمیں اسکول میں کلرس پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں بالکل انیشیل ایجز میں نا. تو مجھے بتائیں کہ جو ہمارے گھر میں ماسیاں ہیں, کیا ان کو نہیں پتا ان کلرس کا؟ اپنی لینگویج میں پنجابی میں ہی پتا ہوگا, پتا ہوتا ہے نا. انہوں نے تو کبھی کوئی ایجوکیشن سسٹم سے نہیں گزری ہوتی, کیا ان کو شیپس کا نہیں پتا؟ ہم سے زیادہ پتا ہوتا ہے. جب ان کو خود حساب کتاب کرنا ہوتا ہے, فوراً ود ان منٹس پورے مہینے کا وہ بتا دیتی ہیں کہ اچھا ایک دن بلایا تو کتنا, ایک کنال کا گھر ہے تو کتنا, فلاں ہے تو کتنا. ہم سے اچھی ہیں کیونکہ وہ مینٹل میتھس کر رہی ہیں. اسی طرح جب ہم باقی دیکھیں گے ای پی ایل ایکٹیویٹیز, اور فلاں ایکٹیویٹی, اور دس ایکٹیویٹی. آج بلکہ میں نے خود اپنی مونٹیسوری کی ٹیچر کو بھی خود گھر بٹھایا تھا, کہ ہو سکتا ہے وہ میرے فلسفوں سے ڈس ایگری کرے, تو کیونکہ جب آپ ایک سسٹم سے سیکھ کر آئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی اور تھاٹس ہوتی ہیں, اور جب آپ سیکھے مطلب جب آپ کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے تو وہ ایک الگ ہوتا ہے بہرحال. تو یہ ساری چیزیں مجھے بتائیں کہ جو کام والی ہوگی, اب میری جو ہے میڈ, اس کا جو 7 سال کی بیٹی ہے نا, وہ اپنی 2 چھوٹی بہنوں کو سنبھالتی ہے. واش روم بھی لے کے جانا, ان کو پیچھے جو کھانے پینے کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرنا. ہمیں اپنے 7 سال کے بچے کے لیے ایک میڈ چاہیے, جو ان کو 7 کیا 12 اور 14 سال کے بچوں کے لیے بھی چاہیے. مطلب افسوس کی بات ہے لیکن ہے نا, کہ وہ اپنے کپڑے خود نہیں رکھ رہے,
ہم کہہ رہے ہیں جناب اس کو میڈ کے حوالے کرو، میڈ ضرورت ہے، اور وہ ان کا 7 سال کا بچہ وہ ساری EPL ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے، اور وہ ساری جو باقی کی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، وہ سڑک پار کرنا، بچے کو لے کر جانا، کوئی کیا ہو گیا، کچھ احتیاط کا معاملے کرنا، وہ سب کر لیتا ہے. تو یہ سب بچہ نیچرلی کرتا ہے، ہمیں ماحول دینا ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے. اچھا مجھے آپ کی بات سے نا ایک چیز فیل ہو رہی ہے، جس ظاہر ہے کہ میرے اپنے بچے بھی ایک بہت چھوٹی ایج میں اور ایک بڑی ایج میں، تو ہم دونوں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مجھے فیل ہوتا ہے پیرنٹس کے اندر وہ یہ کہ جس ایج میں بچے کو آپ کی ڈپینڈنسی کی ضرورت ہوتی ہے اس ایج میں، یا یوں کہہ لیجیے کہ جس ایج میں آپ کو اسے ڈپینڈنٹ نہیں کرنا ہوتا، چھوٹی ایج میں. کیونکہ عموماً آپ بڑے بڑے سائیکالوجسٹ بھی پڑھیں نا، تو اس میں جو سائیکو تھراپیز ہوتی ہیں وہ یہ کنسیڈر کرتی ہیں اس بات کو کہ آپ چھوٹے بچے کو اپنے اون پہ کام کریں، بالکل جتنا وہاں جلدی تو آپ اس کا انڈیپینڈنٹ. پیچھا نہیں چھوڑتے، اسے کچھ کرنے نہیں دیتے. اور جس ایج میں جا کے اسے اپنے اوپر ڈپینڈنٹ ہمیں رکھنا چاہیے، جیسے آفٹر 8 کلاس 6 کلاس جب بچہ اپنے پر نکالنے لگتا ہے، اور اس وقت ہم اسے کہتے ہیں جاؤ جاؤ تم نے جو کرنا ہے کرو، اچھا تم دیکھ لو تم نے کیا کرنا ہے، اچھا تم سوچ لو کیا کرنا ہے. پھر مائیں مجھے بازاروں کے اندر دیکھتی ہوئی میں نظر آتی ہوں، مجھے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ کہہ رہی ہوتی ہے بچے کو کہ بیٹا یہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے نہیں میری مرضی میں تو یہی دوں گا، میں نے یہ پہننا ہے، فیشن میں یہی ہے. ایسے ہی ہے کہ بالکل چھوٹی ایج میں ہمیں ایز سون ایز پاسبل جو اسکلز ہیں نا ان میں ان کو انڈیپینڈنٹ کر دینا چاہیے. لیکن ہماری بانڈنگ ایسی ہو کہ بچہ چاہے شادی کے بعد اور خود بھی اس کے بچے ہو جائیں تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک تعلق بھی رکھنا چاہتا ہو اور اس سے مشورہ بھی لینا چاہتا ہو، اس کو اپنی سب سے بڑی مینٹور بھی سمجھتا ہو اور اس سے ڈے ٹو ڈے چیزوں میں مشاورت بھی کرتا ہو. تو وہ ہوتا ہے کہ اصل جو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں اب تو انہیں شاید ہماری ضرورت ہی نہیں رہی، یہ ہاں دور ہو جاتے ہیں، گیپ آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اچھا یہ تھا. ایک اور سوال یہ تھا کہ جب اسکولز نہیں تھے، آپ کو پتا نا یہ اسکولز اور ایون مدارس بھی کتنے سال پرانے ہیں، 200-250 سال سے زیادہ کا نہیں ان کا ٹائم. تو جب نہیں تھے تو تب کیا پڑھائی ہوتی ہی نہیں تھی؟ مطلب آج تو یہ بہت ہی بڑا ایک کوشچن ہوتا ہے نا کہ اسکول نہیں جا رہا بچہ، اسکول نہیں جا رہا. تو اس وقت پھر آپ سوچیں نا کہ جب اسکولس نہیں ہوتے تھے اور تبھی تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ اب آپ ان کو پڑھو تو ان کے نا ایک بندہ ہے اور اس کے نام کے ساتھ آ رہا ہوگا کیمسٹ بھی ہے، فزکس بھی ہے، میتھمیٹیشین بھی ہے، دینی اسکالر بھی ہے، فلاں بھی ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو اپنی زندگی میں اس میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں کر سکتے کیونکہ اب الگ الگ فیلڈز ہو گئی ہیں اور اسپیشلائزیشنز ہو گئی ہیں. انہوں نے جب لکھا ہوگا نظریہ کہ تم پھر جب ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا تو وہ ایک دائیں کان کا ڈاکٹر ہوگا، پھر وہ ایک بائیں کان کا ایسے ہی ڈاکٹر اب ہوگا، ایسے ہی ایک ہو گیا سنگھنے کا ڈاکٹر ہوگا. تو یہ چیز جو ہے نا پہلے ایک ہی استاد سب کو کافی تھا، کافی ہو جاتا تھا. تو اب کیا ہے اب اس کے لیے یہ سبجیکٹ اسپیشلائزیشن جب سے آئی ہے نا تو اس چیز نے بہت زیادہ ایک چیز شاید یہ مجھے یہ بھی فیل ہوتی ہے کہ جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا پیچھے انڈو پاک کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ اب جیسے ٹیچر بچے سلیکٹ کرتے ہیں، اسکول کہہ لیں ٹیچر تو نہیں کرتا لیکن اسکول بچے سلیکٹ کرتا ہے، اس وقت بچہ ٹیچر سلیکٹ کر رہا ہوتا تھا. اس کے اندر مجھے ایک چیز جو پڑھنے سے مطلب ہسٹری آپ پڑھیں تو اس میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس میں پھر ٹیچر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا اس کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ اپ گریڈ نہیں کرتا تھا تو اس کو بچے سلیکٹ نہیں کرتے تھے. اوور آل بھی نا لیکن مطلب اب کیا ہے کیونکہ وہ تنخواہوں پر ہوتے ہیں، اب ٹیچر کی رسپیکٹ بھی ویسی نہیں رہی. کتنی مطلب افسوس کی بات ہے کہ پہلے تو پھر اچھا دونوں 2 وے پروسیس ہوتا تھا. ایک تو یہ کہ ٹیچرس کے بھی بہت نخرے ہوا کرتے ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے حکام کے بھی جو اس وقت امراء ہوتے تھے اور وزیر اور جو ان کے بیٹے بھی جب پڑھنے کے لیے امام مالک اور ان کے پاس جاتے تھے تو وہ جواب دے دیتے تھے کہ علم اتنا سستا نہیں ہے کہ وہ جائے گا تم آؤ. پھر اگر وہ بھی آ جاتے تھے تو بعض اوقات ان کو پوری پوری رات جان بوجھ کر بھی ویٹ کرواتے تھے کہ کیا علم کے لیے اتنا تحمل ہے ان کے پاس. حالانکہ وہ ہوتے اس وقت کے حکام کے اور امراء کے بیٹے ہوا کرتے تھے. تو ایک تو ٹیچر کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا تھا کہ پھر دوسری بات یہ کہ اسٹوڈنٹس کا بھی ہوتا تھا کہ ان کے پاس بھی کہ اور ان کے لیے مطلب جو آج ہے نا کہ بیکن ہاؤس سے پڑھ لیا ہے جی، HSM سے پڑھ لیا ہے یا فلاں سے ہم نے پڑھا ہے. اس وقت ہوتا تھا یہ استاد ہے ہمارے اور وہ یہی سب سے بڑی پہچان ہوتی تھی کہ اچھا یہ امام شافعی کے استاد ہیں. ہاں اور استاد بھی اتنے جینوین ہوتے تھے کہ وہ بتا دیتے تھے. جیسے امام شافعی کے اگر دیکھیں جو ٹیچرز ہیں وہ خود بتا دیں گے کہ میرا جو علم تھا نا وہ تم نے اب پڑھ لیا ہے، اب تم فلاں استاد کے پاس جاؤ، اور وہ اس کو پھر آگے لے کر چلتے تھے. لیکن اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں چھوٹا سا کورس بھی ہم بچوں کو نہیں کرا سکتے. کیوں نہیں کرا سکتے؟ بچے اسکول سسٹم کے قیدی ہو چکے ہوئے ہیں، بچے اس سے نکل ہی نہیں سکتے. اور ہم خود بھی بینگ مدرس مطلب پریشان ہیں کہ پھر کیا کریں نا. اب ہمیں مطلب اب ظاہر ہے کہ اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہم نے وہ سرٹیفکیٹس بھی چاہیے ہمیں وہ باقی، اور پھر ایک دم سے پورے کے پورے کلچر کو توڑ کر الگ چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا نا. جب وہ دوسری اب تو آہستہ آہستہ یہ کہ ہوم اسکولنگ بڑی کامن ہونا شروع ہو گئی ہے تو پھر بھی شاید کچھ لوگوں کے لیے آسان ہو. لیکن بالکل اسٹارٹ میں جو ہوتا ہے نا بارش کا پہلا قطرہ بننا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو یعنی یہ ایک اور متھ بھی ذہن سے نکالنا چاہ رہی تھی کہ لرننگ ہو سکتی ہے، امپاسبل نہیں ہے.
اسکولس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے ہاں، لیکن اس کے لیے آپ کو بڑا سلیکٹیو ہونا، بڑی اویئر مدر ہونا، ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کلیئر کریں کہ اگر ماں بہت زیادہ کمیٹڈ بھی ہے، ڈیڈیکیٹڈ بھی ہے، وہ اپنے بچے کو وداؤٹ اسکولنگ لے کے چل رہی ہے، پھر بھی اسے ایک ایج پہ جا کے اسے اسکول کے حوالے کرنا پڑے گا، مجبوری ہے ہمارے سسٹم کی شاید. اگر تو وہ خود اتنی ہے نا، مطلب دیکھیں لازمی نہیں ہے، ایسی مدرس میں نے دیکھی ہیں، ایسی مدرس میں نے دیکھی ہے نا، مطلب اس میں پھر آپ وہی بات جو ابھی آپ کہتی ہیں نا، استاد کو چوز کر لینا، مطلب ایجوکیشن سسٹم اب اتنا جیسے اب ہم تو ایک بورڈ میں بندھے ہیں نا، ہاں اس کی تیاری کروانے کے لیے ہاں ایون اپنا بھی نالج نا ہاں نہیں لازمی نہیں ہے نا. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے ایسی دیکھی ہے جنہوں نے اے اور او لیولس بھی ابھی بھی، بلکہ ایک اور مدر ہے ان کا بیٹا ہوم اسکول کر رہا ہے نا، مطلب او لیولس کی وہ ہوم اسکول کر رہا ہے. مطلب اب کچھ چیزوں کو تو نا یہ جو مہنگائی آئی ہے نا اس نے سیدھا کر دیا ہے. بہت سی چیزیں اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنے لوکل برانڈس کی طرف کیوں آ گئے ہیں، اب خود ہی مہنگائی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اچھا یہ جو تہینی سوس ہے یہ اگر باہر کی لیں گے اور یہ اپنی لوکل لیں گے تو کتنا زیادہ ڈفرینس ہوگا. اور اسی طرح کی جو ساری چیزیں، تو بڑے بڑے چیزوں کو تو سیدھا خود مہنگائی نے کر دیا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ مطلب اب جو آپ کو پتہ ہے کہ جو اسکولس میں بھی جا رہے ہیں نا، شام کو وہ بچوں کو ٹیوشن پھر بھی پڑھا رہے ہیں. اور ٹیوشن کے لیے بھی اب جو کم از کم بھی ایک اچھے ٹیچر کی ریٹ ہے نا، 1 گھنٹہ جو اے اور او لیولس کا ہے وہ 1 گھنٹہ کم از کم بھی 6 یا 8 ہزار لیتی ہیں، اور 15,000 والی بھی ٹیچرز اویلیبل ہے. تو پھر اور اس کے بعد پک اینڈ ڈراپ آپ کو پتا ہے کتنی مہنگی ہو گئی ہے. تو بڑی مدرز نے نا کیا کیا ہے کہ دیکھو تیاری تو ساری یہ ٹیوشن ہی کروا رہا ہے، اور وہ جو ٹیوشن دے رہے ہیں نا وہ خود کوئی بیکن ہاؤس کا ٹیچر ہے، کوئی کہاں کا ٹیچر ہے، کوئی کہاں کا ٹیچر ہے، اور ان کی بھی ایک ظاہر بزنس کھل گیا ہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف گھر بیٹھ کے ٹیچرز کو ہائر کیا، ان کو پڑھایا، بچوں کا پک اینڈ ڈراپ کا ٹائم بھی بچ گیا، بچوں کا اسٹریس بھی بچ گیا، بچوں نے تیاری کی اور ان کو ایگزامس دلوا دیے اے اور او لیولس کے. اور ایسے کر رہے ہیں اب پیرنٹس نا. لیکن ایک ایشو یہ ہے نا کہ پہلے ہم نے سب نے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سسٹم کے حوالے کیا تھا کہ صبح کسی نے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، ہم نے صبح جلدی ہی اٹھنا ہے. بالکل نارمل روٹین کی ساری چیزیں ہر کوئی سیکھتا تھا، باقی جس کو شوق ہوتا وہ آگے بڑھ جاتا تھا، آگے پڑھ ایسے لیتا ہی تھا. ہے. اب ہمیں بچوں کو چلانے کے لیے، ہمیں اٹھانے کے لیے، کیونکہ سویا بچہ اٹھتا نہیں ہم سے، ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نہیں کہ یہ اٹھے گا ایسی اس کی روٹین بنے ہم گی. بھی اٹھیں گے، ہم کہیں گے کہ نہیں آپ نے جانا ہی جانا ہے، آپ نے تیار ہونا ہے، یہ اٹھے گا ناشتہ ٹائم پہ کرے گا. بالکل تو سسٹم ڈھالنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، زبردستی کرنا پڑتا ہے. بالکل. ایک چیز اب دیکھیے تو لیولس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیول کے عموماً میں نے دیکھا ہے جو لیولس ہے وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جیسے جو اسکولنگ جو ہے جو سمپل ہے، جو فیڈرل اور ڈی بورڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں، اگر ہم جہاں پر وہ بھی پرائیویٹ دے سکتے ہیں ایگزام. پرائیویٹ دیتے ہیں، لیکن پرائیویٹ کا پھر آگے جا کے جب کس لیے جاتے ہیں، اچھا آپ کی اسکولنگ کہاں کی تھی، کچھ بھی نہیں ہے آج کل. وہ پرائیویٹ اور اسکول کا جو ہے نا اس پہ کوئی بھی نہیں دیکھتا، آپ کے رزلٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب میرے ذہن میں ایک اور کمپلیکیٹڈ کوسچن آ رہا ہے. ہاں 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 سارے پریشان نہیں اچھا ہے، ہم یہاں پر ہیں اسی لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں، دیکھیں بیسکلی ہم جو ہوم اسکولنگ کو اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم سسٹم سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کی کریٹیوٹی ہے وہ دم توڑ دی ہے. لیکن جو سسٹم آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ ہوم اسکولنگ کر کے بہرحال ہم نے اسی سسٹم میں گرنا ہے. میں یہ سمجھ رہی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹھیک ہے گھر میں ٹیوشن رکھیں، ہم سے او لیول کرا لیں، اے لیول کرا لیں، کرا تو ہم وہی انجینئرنگ، ڈاکٹرنگ یہ یا ڈپینڈ باہر کرتا جا ہے کے نا، ایم بی اے کیونکہ بی یہ بی اے اتنا نہیں کر آسان رہے نہیں ہے نا. نا. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمارے اندر سے جو نیوٹن بننا بند ہو گئے ہیں، یہ تو ہمارے بات ہے، اندر جو لیڈر بننا یہ بند تو ہو آپ گئے اللہ ہیں. کرے کہ ہم اس طرف آ جائیں نا. ہاں مجھے یہ اصل مقصد تو سمجھانا یہی کہ ہونا ہم چاہیے. دیکھو میری بیٹی ہے نا، ہاں میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ ایک ایسا بچہ ہو کہ اس کے اندر کچھ ایسی ہیبٹس ڈیولپ ہو جائیں کہ وہ ایسا کوئی کام کر سکے جو اسے سسٹم کی محتاجی نہ ہو. جیسے دیکھیں فرض کریں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کا اپنا کاروبار تھا. ان کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، کیونکہ ایک پیمپرڈ چائلڈ ظاہر ہے کہ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے تو کر دیتے ہیں، تو اس نے وہ بڑی چھوٹی عمر سے اس کا اپنا ذہن بنا لیا کہ میں نے اپنے بابا کی گاڑیوں کا بزنس سنبھالنا ہے، میں نے پڑھنا چھڑنا نہیں ہے. تو ایک اچھی ایج سے مطلب سمجھے کہ 8-10 سال کی عمر سے ہی اس نے کنڈکٹروں کے ساتھ اور ڈیل کرنا شروع کیا. بہت آسان ہے، بالکل ٹھیک ہے، اسکل اور وہ بیسڈ پڑھائی. بہت جلدی اس جگہ تک چلا گیا. حالانکہ دیکھا جائے تو اس کے پاس صرف میٹرک کا سرٹیفکیٹ تھا، جو ہم سسٹم کے اندر اگر رہ کے دیکھیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ایسی کون سے چوائسیز لے سکتے ہیں اگر ہم اسکولنگ کریں. آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے نا. دیکھیں میں خود اپنے میں تو زندگی کے دیکھیں میں نچوڑ اگر تک یہاں پر یہیں ہوں تک نا تو پہنچی. میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میری بچی کسی ایسی جگہ چلی جائے جو وہ سسٹم کی محتاج نہ ہو. لیکن دیکھ لیں اس میں بھی جو آئے گا نا، ابھی میں نے آگے لکھی ہوئی تھی ساری پریزنٹیشن میں ساری چیزیں، پھر ہم اس کے لیے مینٹلی تیار ہو جائیں کہ وہ جو ایک رسپیکٹ کا لیبل ہے نا، جو اب پوری زندگی اس کے ساتھ چلے گا کہ وہ ماسٹرز ہے یا وہ فلاں ہے یا وہ فلاں ہے، وہ اس کو نہیں ملے گا. لیکن پھر اس کی بھی اتنی اچھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ اس کو اس سے فرق نہ پڑے. نہیں ٹھیک ہے، بشرا ایسا نہیں ہے. بشرا دیکھو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب بچہ کسی جگہ پہنچتا ہے، رسپیکٹ کیا ہے؟
مطلب دنیاوی رسپیکٹ کہہ رہی ہوں نا. ہاں آپ کی اسٹیٹس ہے, آج کل کی رسپیکٹ کیا, آپ کے پاس پیسہ ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, تو آپ کی رسپیکٹ ہے. نہیں لیکن میں آپ کو نا جینون کیسز بتا رہی ہوں نا کہ ایک ہی فیملی کے اندر اب فرض کریں, اب اگر چلیں بہت زیادہ پرسنلی اپنی ایگزامپلس نہیں دیتی, لیکن اگر کوئی 2 بھائی ہیں نا, اور ایک بھائی نے, اب حالانکہ جو اس نے پڑھا ہے نا, انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے یا کچھ بھی کیا ہے, باہر سے کی ہے, آکسفورڈ بروک سے کی ہے, اس پڑھائی سے ریلیٹڈ وہ بزنس نہیں کر رہے, بڑا سکسیزفل بزنس وہ پوری فیملی کر رہی ہے. لیکن ان 3 بھائیوں میں سے اگر ایک بھائی ہے, وہ فرض کریں ایف ایس سی کے بعد, اور اسٹارٹ بھی بزنس کو انہوں نے کیا, اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے بعد تینوں بھائیوں نے دیکھا کہ زیادہ پیسہ اسی میں آ رہا ہے, وقت بھی کم لگ رہا ہے, سب نے اسی کو جوائن کیا. لیکن اسٹل میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے نا, کہ جو کانفیڈنس لیول, جو بہرحال دنیا کے, مطلب یہی کہہ رہی ہوں کہ اس اسکل سے نکالنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو یور کریج ایز ویل نا. تو وہ رشتوں سے لے کے بات اسٹارٹ ہوتی ہے, اچھا لیکن ٹھیک ہے اس کی ڈگری تو نہیں ہے نا, اچھا وہ تو باقی تو بات صحیح ہے, لیکن اس کی ڈگری تو نہیں ہے نا. گھر میں رسپیکٹ سے, کیونکہ ابھی ہم اس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ پھر صرف بزنس اپرچونیٹیز ہی آپ کے لیے کھلی ہوں گی نا, اگر آپ یہ جو ساری مین اسٹریم ہے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے تو, اور بلکہ ہونا چاہیے. اور بزنس اپرچونیٹیز ہی ہمارا, آپ دیکھیں یہود ہم سے آگے کیوں ہیں, کیونکہ وہ اسی بزنس اپرچونیٹیز میں ہی آگے ہیں نا. آئیڈیلی تو اگر کوئی ایسا ہو, اور آپ کو پتا ہے کہ بہت جلدی, مطلب بچے اگر اس میں سے نکلتے ہیں تو بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ بڑا اپنی کیونکہ وہی بات ہے کہ آؤٹ آف باکس جب وہ سوچتے ہیں تو ان کے پاس کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے, اور جب وہ کریٹیوٹی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ بننے کے قابل بھی ہوتے ہیں. لیکن اسٹل پھر ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ بینگ مدر, اگر ہم نے واقعی یہ سوچ لیا کہ بالکل بائک آؤٹ کرنا ہے نا, ہم نے اس سارے سسٹمز کا آگے تک بھی بالکل بائک آؤٹ کرنا ہے, تو لیول پر جو وہ ہمیں وہ صرف 10 پڑھ کے تو وہ پھر اتنا بڑا سائنٹسٹ بھی بن گیا. آپ دیکھیں جو سائنٹسٹ ہوتا ہے نا, جو ڈاکٹر تھے, جو طبیب تھے, جنہوں نے سرجریز جو ایجاد کی, جن کو پھر پڑھ کے انگریزوں نے اب آگے کیا, وہ پڑھے لکھے, یعنی تعلیم کو آپ نکالے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں اصل میں دیکھیے وہ بھی یہ نہیں کہہ رہی, وہ تعلیم کو وہ بھی نہیں نکالے, ڈگریز کو کہہ رہی. ہاں میں نکال نہیں رہی, ایگزامپل جو ہے میرے بات کر رہی ہوں. اچھا ایک, ہاں یہاں پہ اس کی جو ہے نا, میرے اپنے گھر, میرا بیٹا, میری ساری فیملی والد سے ایجوکیٹڈ, اچھی ہائی فائی سارا. اب جب مطلب وہ تھا کہ بھی یہ بچے یہ کرے یہ کرے, اب میرا بڑا بیٹا جو ہے ایف ایس سی کے بعد, اس بعد سمپل اسکیل یونیورسٹی. اچھا ایف ایس سی کے اس کے پیپر دیکھو, رزلٹ بھی آیا تھا, اس کو تھا کہ میں یہ چیز کروں, فلاں چیز کروں, تو اس نے جو ہوتا ہے نا آن لائن, مطلب یہ جو تھا اس نے وہ جوائن کیا, نائٹ شفٹ اس نے. میڈم ول یو بلیو, اس وقت جب کہ تھوڑا سا ماحول تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا گھر کا, نہیں پہلے پڑھائی کرو, نہیں بابا جی میں یہ کر رہا ہوں, کافی وہ کر رہا. تو میں نے بھی اپنی چاچی سے مشورہ کیا کہ اس سے پہلے کہ بچہ ہاتھوں سے نکلے, بچے کو اپنے ہاتھ دے, وہ جو کرتا کر لے, ساری عمر پڑھی پڑھنے, ڈگری لینی ہے نا. اچھا یہ دیکھیں, یہ بڑا کامن مسئلہ ہو گیا نا, بچے بھاگ رہے ہیں پڑھائیوں سے, ہے نا. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہم ہی مائیں جو آج اس بات کو سمجھ بھی رہی ہے نا, میرے پاس کتنی مائیں آتی ہیں آ کر کہتی ہیں کہ اس کو سمجھائیں, لیکن پڑھنا تو ضروری ہے نا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, پڑھنا تو ضروری ہے. بیٹا آپ نے نا یونیورسٹی اپنی کنٹینیو, ہاں جی میں کر لوں گا, میں تو رزلٹ گڑبڑ ہوا تو پھر چھوڑ دیں, کیونکہ بعد میں کون سنتا ہے, اس نے وہ کر لیا. لیکن رزلٹ ہے پتہ, 2 شفٹ رات کو کام کرنا. بالکل. چلے فی الحال تو یہ کہ یہ بات تو ہم سب میں کامن ہے نا, کہ 7 سال تک تو ہم اتنی پڑھی لکھی مائیں ہیں نا کہ اپنے بچے کو سنبھال سکتی ہیں اور پڑھا سکتی ہیں, ہے نا. ابھی ہم باقی کی انشاءاللہ جب ایسے ہی ہے, ہاں اس کی بھی بہت سب مثال دیتے ہیں نا. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ڈگریز اور یہ جو کوالیفیکیشن ہے یہ ہمارے پیسے سے مشروط ہے, تو وہ بحریہ ٹاؤن والے کی بڑی مثال ملتی ہے نا. اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پراپرٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں نہیں بالکل بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز ہاں کیا کہ بالکل. مجھے زندگی میں اچھا جو اب ہمارے اسی طرح جیسے ایک اور جو ہمارے بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے سر ہیں نا, ان کی بھی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ انہوں نے میٹرک کے بعد نا, ان کے گھر والوں نے ان کو یہ 2 ایئرس کا قرآن کا ڈپلوما کے لیے بھیج دیا تھا ہاسٹل میں. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن صحیح وقت پہ پڑھ کے نا بچے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں, اور قرآن اور حدیث, کیونکہ حدیث میں آپ دیکھیے, میں خود حیران تھی کہ ریاض الصالحین میں خود ایسی ایگزامپلز آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کون سے صحابی تھے اور وہ کیسے بزنس کرتے تھے, پھر بزنس میں ان کی برکت کیسے ہوتی تھی. مطلب ہمیں ابھی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید بچے کو ہم نے بالکل ہی شاید مدارس کے حوالے کر دیا ہے, تو وہ اب ظاہر ہے کہ صحیح وقت میں صحیح نالج لینے کے بعد وہ ہو گئے ایکسیپشنلی ماشاءاللہ سے انٹیلیجنٹ. اب انٹیلیجنٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی ایک پورا ایک بزنس سیٹ اپ رن کیا, جس کے اون پہ ان کا انسٹیٹیوٹ بھی چل رہا ہے, ان کا انڈیپینڈنٹ اب اپنا صحیح ایک بہت ہی, مطلب وہ خود بتاتے تھے کہ میں کسی ریڑھی والے کے اس کا بیک گراؤنڈ سے تھا, مطلب میرے بابا بہت محنت کر کے میرے لیے کوئی خواب دے سکتے تھے, یہ تھا کہ مہینے کا 10,000 میں کما لیتا. تو آج ایک پورا انسٹیٹیوٹ کا بزنس پلان بھی انہوں نے خود بنایا ہوا ہے.
اسی بزنس پلان سے خود ابھی وہ MG میں بھی آتے ہیں اور ماشاءاللہ سے 2 بیویاں رکھی ہوئی ہیں, اچھا سا گھر بھی افورڈ کر لیتے ہیں, ہر چیز بھی ہے, دین کو بھی پڑھا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اب کیا رفاع یونیورسٹی سے MPhil تک بھی پہنچ گئے ہیں, تاکہ دنیا کے جو اسٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق بھی انہوں نے چلنا ہے. تو مطلب اس کو ایک دفعہ صحیح عمر میں سمجھ آ جائے نا, تو میں اس کی نگیشن اس لیے نہیں کرتی, بیکاز وی ہیو ٹو واک ود دا ورلڈ ایز ویل نا, ہم نے بالکل لیکن وہ ان سے پوچھو نا تو اتنے مزے سے بتاتے ہیں کہ میں یونیورسٹی میں صرف اتنے گھنٹے جاتا ہوں کہ جس میں بس وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور ان سے اگر ابھی تجزیہ کروا لو تو وہ ان ٹیچرز کا بھی سارا تجزیہ کر دیں گے کہ کیا سیکولر پڑھا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں, کیونکہ صحیح وقت میں اب مسئلہ کیا, ہمارے بچے اس وقت 9th 10th کے بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, لیکن ہم انہیں صحیح تعلیم نہیں دے رہے, جو ان کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہی. اور ایک وقت بلکہ تو 8 9 10 تو اب بڑا لیٹ ہو گیا نا, پھر بچے جانا ہی نہیں چاہتے, مطلب پھر بچوں کے اپنے ایک انٹرسٹ شروع ہو گئے ہیں, اپنے سرکلز بن گئے ہیں, اس میں وہ بس کسی طرح سے اسکول چلے جاتے ہیں تو ہم پر احسان کرتے ہیں, اس کے علاوہ وہ جانا ہی نہیں چاہتے. تو یہ ساری پرابلمس ہیں, لیکن فی الحال خیر یہ کہ اصل جو میرا مقصد یہی تھا ان سارے کوشچنس کا کہ برین اسٹارمنگ, اور وہ الحمدللہ بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. تو یہ تھا کہ کم از کم یہ کہ شروع کے جو کچھ سال ہیں, ٹھیک ہے ہم سب باقی کی تعلیم کے لیے تو میں خود بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں کوئی A اور O لیولس کا بھی اپنے بچوں کو گھر پہ خود سے پڑھا دوں, لیکن شروع کے کچھ سال تو ہم اپنے بچوں کو کم از کم یہ ہے کہ پڑھا سکتے ہیں نا. اور ٹھیک ہے, یہ والی بات بھی ہماری ہو گئی تھی کہ طالب علم کہتے ہی کس کو ہے کہ جس کے اندر علم کی طلب کی پیاس ہو. تو اب آپ دیکھیے کہ طالب علم اب ہمارے اسٹوڈنٹ ہو گئے ہیں نا, انگلش کی جیسے ٹرم آئی ہے تو انگلش کا مسئلہ بھی وہی ہو گیا ہے کہ اب وہ بس زبردستی کے ایک ہیں جو ایک سسٹم میں ڈال دیے جاتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سسٹم سے نکلیں گے تو اس کی ڈگری ہوگی اور فلاں ہوگا اور یہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو بس آخری میرا خیال ہے یہ سوال ہے کہ از یور چائلڈ یور پراپرٹی اور یور ٹیسٹ, مطلب بینگ مسلمس آپ لوگوں سے یہ سوال تھا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنے بچے کو کہ وہ آپ کی پراپرٹی ہے. بالکل, اور قرآن میں بھی ہمیں یہی ہے نا کہ فتنہ ہے, بالکل, اور فتنہ کا مطلب اردو والا فتنہ نہیں ہے بلکہ عربی والا فتنہ کہ مطلب وہ آزمائش ہے, اور آزمائش آپ کو پتہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے, یعنی آزمائش کو صرف نیگیٹیولی نہیں ہم نے دیکھنا کہ وہ بھی بہت ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی بھی, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہاں اس کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ایک اپرچونٹی بھی آپ کے لیے نا, مطلب وہ آپ کے لیے ایک بلینک شیٹ ہے. اب وہ آپ بلینک چیک آپ کا اپنا کیش کروا کے آخرت کے لیے کروا سکتے ہیں, اور دوسری طرف یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے وبال بھی بن سکتی ہے, اور یہ قرآن کے مختلف مضامین سے ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس اینگل سے کبھی ہم نے اس کی تربیت کو بھی دیکھا ہے, مطلب ہم اللہ کو یہ جواب دے سکیں گے کہ چونکہ اللہ جی یہ اس, اور مطلب یہ میرا اپنا سوال ہے, میں بہت سخت پریشان ہوں اس بات سے کہ میرا بچہ سیریس والی دین کی پڑھائی کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ وہ اپنے ایک پورے سسٹم میں بندھا ہوا ہے, اس اسکول سسٹم میں بندھا ہوا ہے, اب اس کی یہ پیپرز ہیں, اب اس کے یہ ایگزامز ہیں, اب اس کے فلاں ایگزامز ہیں, اب اس کے یہ ہیں, تو اس کی وجہ سے میں کیا کہہ سکوں گی کہ اس نے بیسک سا دین بھی نہیں پڑھا جو میرا فرض تھا کہ میں اس کو پہنچاتی. کیوں نہیں پڑھا, کیونکہ وہ اس سسٹم کا بندھا ہوا تھا. مطلب کیا ہم اللہ کو اس بات کا جواب دے سکیں گے؟ تو اس کے لیے تو ہمیں نا واقعی جیسے میں کہہ رہی تھی نا 1.5 سال کی ماشاءاللہ ان کی بیٹی ہے, تو یا اس ایج کی ابھی سے ہمیں کنسرن ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ میرا تو اپنا یہ تجربہ یہ ہے کہ اب ہم جو کورسز بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, جو ابھی 10 سال سے چھوٹے بچے ہیں وہ بڑے شوق سے پڑھنے آ رہے ہیں, ذرا سے بچے بڑے ہوتے گئے ہیں, ان کو قابو کرنا, مطلب پیرنٹس بھی وہ کر رہے ہیں کہ ہم تو بھیجنے کو تیار ہیں, بچے ہی نہیں آ رہے, آپ کچھ ایسا پڑھا دیں. ہم بھی اپنی طرف سے اتنی دعائیں استخارہ کر کے پوری پلاننگ کر کے ہر طرح کی چیز کرتے ہیں, لیکن بچوں کو کیسے خوش کریں, بچوں کو کیسے ادھر لے کر آئیں, تو یہ والے مسائل ہیں. میں کرنا چاہتی ہوں کہ میں سوچتی ہوں کہ بچوں کو یہ پڑھانا چاہیے, میں نے یہ خود ہی پڑھائی ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. یہ بات جو ہے نا کہ بچوں کے مائنڈ میں لے کر آئیں کہ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا. جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے چونکہ ہمارے جو ہے نا وہ چونکہ اسکرین کے عادی بہت زیادہ ہیں, اور سائیکولوجیکلی بھی آپ ریسرچ پڑھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ اسکرین میں چونکہ بہت تیز چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو بچہ مینٹلی طور پر اس قدر تیز چیزوں کا اور رنگ برنگی چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے کہ جو پریکٹیکل ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا بور ہے. بلکہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کا شفٹ, کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ بھی ہے نا اینتھروپولوجی میں بھی, بالکل اس میں تو اب شفٹ اتنی ڈینجرس ہے کہ مطلب جیسے اب جب میرا بیٹا ایشان تھا نا, جب وہ اب یعنی کتنے 12 سال کا ہو گیا, جب وہ رائمز یا وہ دیکھتا تھا تو اس وقت ہاتھوں میں یہ والا ڈم اسکرولنگ نہیں تھی نا, اس وقت اسکرین تھی, تو وہ پھر بھی آسان تھا, اور اس کو آنکھوں میں نقصان بھی پھر بھی نسبتاً کم تھا, یا ماں کو پتا تھا کہ چلو یہ چینل ہے تو میں نے یہ لگا دیا. لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ اب اسی ایج کے بچے نا, اب صرف ایک آپ نے لگا دیا اس سے بھی سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہوتے وہ, اچھا, اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب ان کو, چھوٹی سی بیٹی ہے اور اس کو اتنا ڈفرینس پتا ہے کہ کیونکہ کوئی لیپ ٹاپ ٹچ والے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے میرے کا پتہ نہیں کیوں مانگ رہی ہے, بابا کا کیوں نہیں لے رہی, میرا کیوں نہیں, کیونکہ اس میں ٹچ کر کے نا وہ آگے سے آگے
تو میں تو اپنی طرف سے بڑی خوش ہوں کہ جناب میں نے تو اس کو آ او ای بابو بھی لگا دیے بالکل. اور ان کو چینج کیونکہ یہ ہماری ایون پورے ہیپی ہارمونس میں پتہ چلتا ہے کہ اس سے ہمیں ڈوپامین ملتی ہے, اور ڈوپامین کیا کہتی ہے کہ اگلا لیول اگلا لیول اگلا لیول اگلا لیول. تو ہمیں نیا آپ نے خود دیکھا ہوگا بعض اوقات نیوز کے لیے آپ جب فون کو اٹھاتے ہیں تو آپ پتہ نہیں کیوں آگے کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ انفارمیشن سمجھ لیں جیسے جنک فوڈ ہے, یہ ہمیں اتنا نقصان دے رہی ہوتی ہے, اور یہی وہ ہمارے بچے بھی اس سے بھی زیادہ. آپ بتائیں, بے شک کہہ دیں اچھی بات ہے, نشہ ہے بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جنک فوڈ تو پھر چلے مکروہ ہو جائے گی, لیکن حلال میں آ جائے گی, یہ تو حرام میں آتی ہے نا, مطلب نشہ ہے واقعی بالکل صحیح. اور اس سے باقاعدہ کیمیکلز جیسے جو کیمیکلز شراب پینے سے ریلیز ہوتے ہیں. ہاں ہم نے تو کبھی بچپن میں سنا ہی تھا, ہماری اماں نے کبھی ہمیں یہ بھی بات ہے واقعی کہ یہ بھی ایک میں ان کو اکثر مذاق کرتی ہوں کہ بچے کبھی میرے بھتیجے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اتنا بور اگر تم لوگوں نے پانی کا کیا ہوتا ہمارا پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا. بورنگ ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے واقعی. تو یہ بھی ایک ہے انشاءاللہ. اگلا میرا یہ سوال یہ بھی تھا اس کے حوالے سے بھی کہ بچوں کے لیے ہماری کیئر کیسی ہونی چاہیے. خیر بہرحال ایک اور ہاں بالکل ماشاء اللہ, دیکھا الحمد للہ. وین لرننگ ہیپن, اچھا ایک اور میرا سوال یہ تھا کہ پھر لرننگ ہوتی کب ہے نا, مطلب اب کیونکہ وقت بھی کم ہے اور اصل مضمون تک تو ہم ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں. تو لرننگ تب ہوتی ہے کہ جب بچے کو ایک ایسا ماحول ملے جس میں ٹرسٹ ہو, جس میں کیئر ہو, جس میں پروٹیکشن ہو, جس میں سیکیورٹی ہو, اس میں وہ پھر بچہ لرن کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اسکولس میں بہت کم ہم یہ پرووائڈ کر پاتے ہیں نا. اسی لیے جب میں کسی بھی ماں سے کہتی ہوں کہ دیکھیے میں جو پورا 4 گھنٹے میں, ایون ہم اپنی طرف سے بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ سارا ماحول دیں بچے کو, لیکن میں جو اسے 4 گھنٹے میں بھی پڑھاؤں گی نا, وہ آپ اسے آدھے گھنٹے میں کروا سکتی ہیں. اس لیے کہ آپ کے ساتھ اس کا بانڈ ہے, آپ کے ساتھ اس کا ٹرسٹ ہے, آپ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے. ہم اس کے اوپر ایک قسم کی چاہے کچھ بھی ہو جائے, دیکھیں بچے نیچرلی جہاں وہ لرن بھی کرنا چاہتے ہیں نا, وہ ہر وقت ایک اسٹرکچر میں آنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے. خاص کر وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ اپنی مرضی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر ہر وقت آپ کو مطلب ٹیچر جتنی بھی انوویٹو ہو جائے, لیکن وہ اس کی کتنی لرننگ اسٹرکچرڈ لرننگ کیسے کر سکے گی. اس نے تو اپنا ٹائم سلاٹ بنایا ہوا ہے, اس نے تو کہہ دیا کہ یہاں سے یہاں تک جو عربک کی ٹیچر آئیں گی وہ عربی پڑھائیں گی. بچہ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا. لیکن آپ کے پاس تو بچہ 24 گھنٹے ہے, اس 24 گھنٹے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے اور کون سا. اب انشاءاللہ ہم اسکلس کی طرف بھی آئیں گے ایزی سی. اور آج کا میرا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ آسان ہے, مطلب ایک تو نا ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ 7 سال تک بچے کا وہ پڑھانا کیا اتنا مشکل بالکل بھی نہیں ہے. مطلب آپ سب ماشاءاللہ آپ دیکھیں, آپ لوگ تو پریزنٹیشن میں میرے سے آگے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, ایسی ماں ہے. تو آپ لوگوں کے لیے تو اور بھی زیادہ آسان ہے. اگر میری جیسی نا چگاڑو ماں کر سکتی ہے نا, ٹو بی آنیسٹ, تو آپ لوگ سب کے سب کر سکتے ہیں, کیونکہ میں تو بالکل بھی پرفیکشنسٹ نہیں ہوں نا کسی بھی چیز میں. تو یہ تھا. ہاں اگلا سوال یہی والا تھا جو آپ کا بھی کنسرن تھا کہ ہاؤ مچ لو ڈو وی نیڈ ٹو گیو اور چلڈرن اینڈ ہاؤ. مطلب ہماری نا یہ بھی شفٹ ہو گیا ہے, مطلب ہماری اب جو پیار اور کیئر ہے نا, وہ اس نے ہمیں بچوں کا غلام بنا دیا ہے. یہ پرابلم ہے. اور اس میں ہم نے ان کو خود آپ دیکھیں ٹوائز کا ہم اس کو عادی کرتے ہیں, خود ہم ان کو چیزوں کا عادی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ وہ تو ڈوپامین ہے, ایک ٹوائے اس کے بعد اس کو دوسرا ٹوائے چاہیے ہوگا, دوسرے کے بعد اس کو تیسرا چاہیے ہوگا. وہ کبھی بھی اب ایک چاکلیٹ ہے یا ایک اسنیک ہے, اس کے بعد اس کو اگلا چاہیے ہوگا. اس کو اس کی مطلب میری اپنی بچی کو وہ کھاتی بھی نہیں ہے, لیکن اس کا ایک شوق سا بن چکا ہے کہ میں لوں گی, جاؤں گی, کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہی تھی. اب جا کر بے شک وہ بیگ میں رکھ دیتی ہے اور اپنی فرینڈس کو اس نے بانٹ کے آنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو نیچرلی اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے. لیکن وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہمارا اصل مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے, اور ہمیں جو ہم بچے کے گرد کریں, ہمیں اللہ کے گرد ریوالو کرنا چاہیے. اور پھر بچے کو لو انکنڈیشنل دینا ہے, مطلب جتنا مرضی آپ اسے پیار کریں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے, بلکہ کریں, بہت زیادہ پیار دیں. لیکن آپ کے رولز ہونے چاہیے, آپ کا یس یس ہونا چاہیے اور آپ کا نو نو ہونا چاہیے. اور بچے کو یہ کانٹ چھانٹ تبھی ہو سکتی ہے نا, مطلب اب ایک پودا پیپسی مانگ رہا ہے تو آپ پودے کو پیپسی دے دیں گے. ایک پودا کچھ اور مانگ رہا ہے تو کیا آپ اس کو دے دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. مالی کو پتا ہوگا کہ اس کو پانی ملنا ہے, یا اس ویدر میں اس کو یہاں سے اس کی کانٹ چھانٹ بہت ضروری ہے. تو آپ کو بھی بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وچ از گڈ فار مائی کڈ اینڈ وچ از ناٹ, اور پھر اس میں آپ کے سخت رول ہو. اس میں آپ کا بالکل بھی ایسا رول نہیں ہونا چاہیے. اور بچوں کے ساتھ یہ غلطیاں میں نے خود کی ہیں, مطلب ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بچہ بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے, جب آپ کا بچہ ایسے کر کے بدتمیزی سے نہیں کروں گا یوں کر رہا ہوتا ہے, تو آپ بلکہ اوروں کے سامنے خود دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنا یہ یوں کرے گا, اور آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. کل کو پھر وہی بچہ جب ایسا وہ بن جاتا ہے, آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کی عادت پکی ہو چکی ہوتی ہے. اب جو میرا درمیان والا بیٹا ہے, اس کی آرگیومنٹس کی عادت پکی ہو گئی ہے. اور جب شروع میں اس کا یہ تھا کہ وہ سب کے سب پوری فیملی تعریف کرتی تھی کہ یہ بڑا بلنٹ ہے, بڑا زبردست, ہر ایک کو تو چپ کرا دیتا ہے, ایسی کوئی وہ مارتا ہے. جیسے ایک دفعہ پائلٹ کو بھی اس نے کہا کہ پائلٹ نے اس سے کہا کہ اچھا میں اس کی ملاقات ہم نے کروائی پائلٹ سے, تو اس کو کہتا ہے تبھی میں کہوں آپ چلا رہے تھے جہاز ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں چل رہا تھا. مطلب اس وقت ہم اتنا ہنستے تھے کہ جناب یہ تو بڑا
اب اس کی ہر ٹیچر کی کمپلین یہی آتی ہے کہ یہ آرگومنٹس کرتا ہے، یہ آرگومنٹس کرتا ہے، یہ سنتا نہیں ہے، آگے سے آرگومنٹس کرتا ہے. اب بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ واپس ہی نہیں آ رہی عادت. تو اب جب میری چھوٹی بیٹی ہے اس کو بھی ہو گیا تھا کہ میں آپ سے نہیں بولتی ہوں، یوں کر کے جاتی تھی. وہ بھی انتہا کی لاڈلی ہے، پوری فیملی کی لاڈلی ہے. لیکن اب میں نے اس پہ بہت کوشش کی ہے کہ میرا یس یس ہو اس کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ فوراً سے پھر سونی بھی کرتی ہے، کیونکہ ہمارے لاڈ کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی غلط وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کو یہ بس میں نے وہ ایک ایگزامپل کے طور پہ رکھا تھا. یہ جو بھی کویشچن بھی ریز ہوا تھا نا کہ پھر ہوم اسکولنگ کریں پھر آگے کس کے حوالے کریں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ویسٹ کا آپ لوگ نا اس بک کو بھی اسٹڈی کرنا، برینی بنچ کے نام سے ایک بک ہے. یہ بیسکلی کرسچن فیملی ہے، ان کے میرے خیال ہے 7 بچے ہیں. اور جو 7 بچے ہیں نا ان میں سے 5 جب 10 سال کی ایج کے اندر تھے نا، مطلب 10 سال کی ایج سے جب یہ نکلتے تھے تو یہ ماشاءاللہ سے اسکالر ہوتے تھے یہ بچے. اور انہوں نے اپنے بچوں کو ہوم اسکول کیا، اور ہوم اسکول کر کے اور بیسکلی انہوں نے پھر اس بک میں یہ سارا لکھا کہ میرا مطلب ان کا یہ تجزیہ تھا کہ اسکول بچے کا کتنا ٹائم ویسٹ کر دیتا ہے. اگر ہم اس کو کنسٹرکٹیولی اس ٹائم کو یوز کرنے والے ہوں تو وہ بہت جلدی بہت آسانی سے بچے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو وہ جو بھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس کے لیے بڑی کریجیس مدرس چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ ہوم اسکولنگ. وہ تو مجھے پتا ہے کہ اب آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے کافی پتہ ہے ہوم اسکولنگ کا. تو اس کو میں انفرادی طور پہ نہیں پوچھتی کیونکہ ٹائم بھی ہمارا تھوڑا ذرا زیادہ ہو گیا. اور ہاں، اس جو مجھے ابھی تک ریسرچ سے سمجھ آئی ہے نا کہ ہوم اسکولنگ 3 طرح کی ہے. وہ اگلی میں آپ کو سلائڈ میں دکھاتی ہوں کہ ایک یہ ہوتی ہے، چلے بلکہ جب آتی ہے اسی کو بتاتی ہوں، اس وقت بتاتی ہوں. یہ میں نے یہ والی سلائڈ اس لیے رکھی تھی کہ جب آپ لوگوں سے پوچھوں گی تو میرے پاس ایک ڈیٹا آ جائے گا، کیونکہ مختلف وجوہات ہوں گی نا. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی کمرشلزم اور مٹیریلزم سے تنگ ہو کر ہوم اسکولنگ کروانا چاہ رہا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا اچھا زبردست ریزن ہے. اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے جو کریکولم ہے اور جو ان کی سختی ہے اس کو نہیں پسند کرتا تو وہ کروانا چاہ رہا ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے. کسی کا کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی اسپریچول ریزن ہو سکتا ہے، کسی کا یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی کریٹیوٹی ماری جاتی ہے، اس پر سختی، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کو ان سب چیزوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو ان کو میں نے 2 اس میں کیا تھا کہ ایک آپ کے آئیڈیولوجیکل موٹیوز ہوتے ہیں اور ایک آپ کے پیڈاگوجیکل موٹیوز ہوتے ہیں. میرے حال ہے اس کو اسی طرح بولتے ہیں، میرا بیٹا کریکٹ کراتا رہتا ہے. پیڈاگوجیکل ماڈلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پیڈاگوجی کہتے ہیں مطلب جو طریقہ، ہاں، میتھڈولوجی آف اسٹڈی اور کریکولم جو ہے نا، کہ اگر آپ اس سے مطلب خوش نہیں ہیں تو آپ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ آئیڈیالوجی کے اعتبار سے اس کو نہیں پڑھانا چاہتے، یا کوئی بھی اور آپ کا ریزن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوم اسکولنگ کے 3 ماڈلز ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اسکول ایٹ ہوم، ٹھیک ہے، جس میں کہ آپ پراپر گھر میں اسکول بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایگزسٹ کرتا ہے، مطلب واقعتاً ایسے پیرنٹس ہیں جنہوں نے باقاعدہ کوشش کی ہے اور کوشش کر کے اپنے گھر کا ایک کمرہ مختص کر دیا ہے، اس کمرے کو باقاعدہ کلاس روم کا انوائرمنٹ دے دیا ہے. اس کلاس روم میں پھر یہ ہوتا ہے کہ خود وہ ٹیچر بن کے آتی ہیں، پھر باقاعدہ ان بچوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان بچوں کی وہ کاپیز ہوتی ہیں، بکس ہوتی ہیں. مطلب وہ پورا جو اپنا وہ جو اسکول کا شوق ہے وہ گھر میں پورا کرتے ہیں. اور دوسرا جو اس میں کام ہو رہا ہے وہ ان اسکولنگ کا ہے. وہ جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے نا کہ بچہ نیچرلی لرن کرتا ہے، اور وہ ان اسکولنگ ہوتی ہے جو خود بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے اس کو پڑھتا ہے، اور جو اس کی پیرنٹس ہیں انیشلی وہ خود اس میں اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو آؤٹ سورس بھی کرتے ہیں اس کی پڑھائی کو. اور تیسرا یہ ہے جو سیمی اسٹرکچرڈ مینٹرنگ ہے. سیمی اسٹرکچرڈ مینٹرنگ یہ ہے کہ اس میں آپ پکا ارادہ عزم آپ خود کرتی ہیں بینگ مدر، اور ساتھ آپ کو کیونکہ ایک ہیلپ کی اور ایک اسسٹنس کی اور ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو بھی تو ساتھ لے کر چلے، ایک سپورٹ گروپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ سپورٹ گروپ یہ ہے کہ ایک ہی جیسی مائیں بھی جب آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں اور ہم ایک جگہ پرووائڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر ماں کو چاہے وہ کتنی بھی اچھی ماں ہو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے کہ جب اس کا بچہ کسی ایسی جگہ کسی ایسے ہاتھ میں ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ ہاتھ کم از کم محفوظ ہے، وہاں وہ اسکرین کے حوالے نہیں ہے، وہاں وہ کسی اور غلط چیز کے حوالے نہیں ہے، اور کچھ نہ کچھ لرن کر رہا ہے. اور وہ جو 3 4 5 گھنٹے اس کو مل جاتے ہیں اس میں وہ اپنے گھر کا کام کر لیتی ہے باقی کے کوالٹی، تاکہ وہ کوالٹی کے ساتھ اپنے بچے کے پاس واپس جائے. تو یہ ہے سیمی اسٹرکچرڈ مینٹرنگ، جس میں جو آج کل جو ہوم اسکولنگ کے اکثر لوگ اس کو لے کر چلتے ہیں. تو یہی ہمارا کریڈل ہاؤس بھی ہے. جو ہمارا کریڈل ہاؤس ہے اس میں بھی ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم ایک سیمی اسٹرکچرڈ مینٹرنگ کا ماڈل دیں، جس میں کہ ماؤں کو ہم جگائیں، ماؤں کو ہم اویئر کریں، مائیں رسپانسبلٹی لیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم یہاں پر ان کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کریں. مطلب ہم انہیں جتنا ان کے بچے کے ساتھ بہتر ہم بھی کر سکتے ہیں ہم کریں، لیکن اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اگر دیکھیں جو اتنے بڑے بڑے اسلامک اسکولز ہیں وہ بھی اگر آئیڈیلی سکسیزفل نہیں ہے نا، تو میں کوئی 30 مار خان نہیں ہوں. میں ایسے ہی آپ لوگوں سے کوئی دعوے کروں کہ جی میں تو ان 4 گھنٹوں میں کوئی جادو کر دوں گی.
ٹھیک ہے. اور مجھ سے باقاعدہ کچھ مدرس جن کو میں نے خود کہا کہ آپ جائیں, آپ کے لیے یہ بیسٹ سسٹم نہیں ہے, تو ناراض بھی ہوئی ہیں. اور میں چلیں اس کو نصیحت کے طور پہ میں اس کو باندھوں گی بھی کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے, لیکن میں ان کو یہ بات سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں مطلب وہ مجھے سکھا رہی تھی کہ میں نے ایجوکیشن سسٹم پہ اتنا کام کیا, اور کوئی بھی پرنسپل کو کبھی بھی کوئی بھی آ رہا ہو تو کسی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ دس از ناٹ دا رائٹ سسٹم فار یور چائلڈ, آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہیے. میں نے کہا لیکن مجھے میرے سسٹم نے, جو میرا تھاٹ پروسیس ہے, جو میرا قرآن ہے, جو میرا دین ہے, اس نے سکھایا کہ میں جھوٹ کیوں بولوں, میں کیوں جھوٹے دعوے کروں, جبکہ میں وہ چیز دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی. مجھے اس کو اسٹریٹ فارورڈ بتانا ہے کہ دیکھیں میں نے آپ سے کوئی ایسی گارنٹی نہیں کی کہ آپ کا بچہ اتنے ٹائم کے بعد ایسا اس اسکول سسٹم میں جانے کے قابل ہو جائے گا, آپ کا بچہ فلاں ہو جائے گا, اتنا اسکلفل ہو جائے گا. تو میں تو آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتا رہی ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس کوشش میں ہم اپنی طرف سے جتنا سورسنگ کر سکتے ہیں ہم وہ بھی کر رہے ہیں. ہم مٹیریل بھی, ہم چیزیں بھی, ہم میٹنگ بھی, ہم ٹیچرز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, بٹ اسٹل 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے انف نہیں ہوتے. اور وہ بھی یہ کہ کچھ بچوں کو, حالانکہ ابھی ہمارے پاس تھوڑے بچے ہیں, بٹ اسٹل ان بچوں کو آؤٹ سورس کر کے, آپ ہیمرنگ کر کے آپ پڑھا رہے ہو, وہ اتنا انف نہیں ہوتا جب تک کہ مائیں خود اس کو ڈیلی کے بیسس پہ نہ لے کر چل رہی ہوں. تو یہ ہے ہمارا سیمی اسٹرکچرڈ مینٹرنگ ہے. اور اب جلدی ہم نہ صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسکول ایٹ ہوم, وہ میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا کہ وہ کیسا ہوتا ہے, کہ اس میں پراپر کلاس روم سیٹ اپ ہوتا ہے گھر میں, مدرس ٹیچر بن جاتی ہیں. اب آپ لوگوں کی مرضی ہے, آپ لوگوں میں سے کوئی, ویسے میں اور میری بہن جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اسکول کھیلنے کا بہت شوق تھا, تو اگر کسی کو اسکول کھیلنے کا شوق ہو تو آپ لوگ اپنے گھر میں یہ والا سسٹم اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ زیادہ تر جو مائیں یہ کروا رہی ہوتی ہیں نا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, وہ خود کبھی نہ کبھی ٹیچرز رہی ہوتی ہیں, اور ان کو سارا ٹیچنگ کا سسٹم سمجھ آ چکا ہوتا ہے. پھر ان کو سمجھ آ جاتا ہے, تو جیسے وہ فرعون کے دربار میں جادوگر ایمان لے آئے تھے نا, تو سب سے پہلے وہ خلاف ہوتی ہیں اسکول کے. اور وہ جب اسکول کے خلاف ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں وہاں سے انہوں نے بہت اچھی بھی سیکھی ہوتی ہیں, کیونکہ سسٹم کو انڈن کرنا آسان نہیں ہوتا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے اپنے گھر میں اپنا کلاس روم, اپنی ٹیچر بن کے میں خود پڑھاؤں گی. تو بہرحال یہ وہ والا سسٹم ہے. اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پروز بھی ہیں, یعنی اس کے فائدے بھی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی, بلکہ جو بھی ہوم اسکولنگ ہے نا, اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس لبرٹی بہت ہوتی ہے, آپ کو ٹائم ٹیبل ڈیسائڈ کرنے میں, سلیبس ڈیسائڈ کرنے میں, پھر 1 to 1 لرننگ والا جو پاسبلٹی ہے وہ اس میں ہو پاتی ہے. اور آپ کا فیملی بانڈنگ اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے, آپ کو اس قسم کا ڈر نہیں ہوتا کہ باہر میرا بچہ یہ بری لینگویج سیکھ کر آئے گا, فلاں ہوگا, اور بیڈ انفلوئنس سے بھی بچ جاتے ہیں. چل رہا ہے, ماں جو بچوں کو پڑھاتی ہیں تو بچے کہتے ہیں ماما ہمیں نہیں پسند, ہمیں تو بابا پسند ہے جو پڑھاتے ہیں. ہاں پھر فیملی, بچوں کو کبھی ٹیوشن نہیں بھیجا, میرا بیٹا بھی میں نے 8th تک. تو وہ بچے آپ کو پسند کرتے ہیں؟ میں نے کہا ان کا سوال بھی ایڈریس ہو جائے گا نا, پھر بچے آپ کو پسند کرتے ہیں جب آپ پڑھاتی ہیں تو؟ اچھا ہاں تو ابھی بھی شروع سے میں نہیں پڑھایا, اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ ماما آپ بیٹھیں گی تو ہمیں جلدی سمجھ میں آتا ہے. میرے ساتھ بھی بتائی تھی. ہاں کلاس سے تو واقعی پتہ نہیں کیا پڑھ کر آتے ہیں. ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. ہاں میرا بیٹا تھا, وہ کہتے اس سے پیسے میں 7 سال رکھوں گی تو وہ بھی کرے گا. اب مریم جو تھی وہ ٹھیک ہے, بیٹا یہ کرنا ٹھیک ہے. ہاں کچھ بچے ڈفرینٹ ہوتے ہیں بالکل. تو ہوم اسکولنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 to 1 ٹائم دے سکتے ہیں. اسی طرح ہے کہ کین پلان اینی ٹرپ اور اینی ادر ایکٹیویٹی ڈیسائڈ, کیونکہ اسکولس میں تو آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں نا, آپ ایون خوشی غمی پہ بھی نہیں جا پاتے, گاؤں نہیں جا پاتے, کہیں اور نہیں جا پاتے, کیونکہ آپ کے بچے کے اب ایگزام ہے, اب فلاں ہے, اب فلاں ہے. اس میں آپ اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی سکتے ہیں. اس کے ابھی ہم کونس پہ بھی بات کریں گے. انڈیویجول انٹرسٹ کین بی آئیڈینٹیفائڈ, مطلب اگر آپ بھی اچھی کانٹ چھانٹ کرنے والے ہوں تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور واقعی جس طرح بھی انہوں نے بات کی کہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے نا, کچھ بچوں میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ موٹر اسکلز والا اور اس کا کام کرنے کا اس کا بڑا دل ہے, کچھ کی کوکنگ میں ایون انٹرسٹ ہوتا ہے, کچھ کو باقی چیزوں میں ہوتا ہے. اور ہیلتھ کنٹرول بھی جب ظاہر آپ کے پاس رہتا ہے تو بچے کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے. ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, آپ پوچھ رہی ہیں کہ پسند نہیں, مطلب جب بچوں کو سمجھ آتی ہے نا, وہ ویلیو کرتے ہیں اس چیز کی, اس وجہ سے ان کی نظر میں جو میرا پڑھانا ہے وہ زیادہ ویلیو ہوتا ہے. لانگ ٹرم میں اس کا ہاں جی فائدہ ہاں, ہوتا ہے. یہ فائدہ ہے, مطلب کہ جو چیز میں نے یعنی پڑھانی وہ ہے آپ کو بھی مینٹور سمجھتے ہیں. ہاں بالکل, اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اچھا اکنامیکل ہوتا ہے, اور بھی بہت سے فائدے ہیں ہوم اسکول کے, لیکن جو اس کے نقصانات تو نہیں آپ کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو اویئر اباؤٹ اٹ, کیونکہ یہ ہوم اسکولنگ میں بالکل سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ 24/7 کی رسپانسبلٹی ہے. اگر تو آپ اس کے ساتھ بہت سارے اور کام کر رہی ہیں نا, ویسے تو میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ آج میں نے کہا تھا نا میرا مقصد بھی یہ تھا کہ آسان ہے, میں آپ لوگوں کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا چاہ رہی تھی کہ اسٹل اپنے ذہن سے یہ والا ڈوگما بھی ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے کہ بہت مشکل ہے, خاص کر 7 سال تک بچے کا, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ پھر آپ کو اویئر 24/7 رہنا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بچے کا لرننگ ٹائم کوئی خاص ہے. اور میں بتاؤں بچے کا لرننگ ٹائم کب ہوتا ہے, جب آپ خود بھی بہت زیادہ اچھا پڑھنے والا کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس وقت بچے کا بھی بیسٹ لرننگ ٹائم ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے پڑھاؤ,
تو اس ٹائم پھر آپ کو بار بار اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے، اب میں کتنی مشکلوں سے یہ پریزنٹیشن بنا پائی ہوں، اور میرے حساب سے بالکل اچھی پریزنٹیشن نہیں تھی، کیونکہ مجھے ایک دفعہ بھی وقت نہیں ملا. جب میں لے کے بیٹھتی تھی وہ کہتی تھی مجھے پڑھائے یا مجھے میرے ساتھ انگیج ہو، تو پھر میں اس کو بند کر کے پھر اس کے ساتھ انگیج ہو جاتی تھی. تو اس سینس میں یہ 24/7 کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ واقعی اتنی کمیٹیڈ مدرز ہیں تو ان کو ایسی رسپانسبلٹی لینی چاہیے، ورنہ یہ نہ ہونا کہ وہ کوا چلا ہنس کی چال. مطلب آپ 7 سال کے بعد آپ کے بچے نے نہ گھر میں کچھ پڑھا نہ باہر کچھ پڑھا، اور بس وہ کھیل کود کے ہی حوالے ہو گیا، تو پھر بھی فائدہ نہیں ہے نا. آپ نے کچھ نہ کچھ تو اس کو پڑھانا ہے. اسی طرح کاؤنٹ لیس انرجیز، ٹائم اینڈ پیشنس ریکوائرڈ ہے اس کے لیے. کاؤنٹ لیس مطلب اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو انرجیز بعض اوقات باہر کے کلچر کو وہ کرنے کے لیے بھی ریکوائرڈ ہوں گی. لوگ آپ سے بہت طرح کے کوشچنس پوچھیں گے، پھر کبھی بچہ آپ ایک پورا طریقہ کریں گی اور سیکھ کر بھی آئیں گی، اس کے بعد آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہوں گی اور آپ کہیں گی کہ بچے نے تو بالکل فیل کر دیا. مطلب بچے کیونکہ اتنا ان کا برین ہائیلی ڈیولپڈ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں اچھا، اب ان کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ مما اس طریقے سے کھیل نہیں رہی ہیں بلکہ مجھے پڑھا رہی ہیں، پھر وہ باغی ہو جاتے ہیں. تو نو روم فار اسپورٹس، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. اچھا یہ میں نے اس میں ڈالنا تھا کہ اس میں تو خیر یہ ہے کہ آپ کے پاس ہوتی ہے اس ایکٹیویٹیز کی. اسی طرح پیئر اینڈ فیملی پریشرز بہت زیادہ ہوگا آپ کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بھی آپ معاشرے سے الگ ہو کر کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کو بہت ہوگا. اور اس میں پھر اپنے اندر یہ چیز رکھنا کہ آپ کو پتا نا چھوٹے بچوں میں تو ابھی وہ بچے اسکول بھی نہیں گئے ہوتے، تو آپ کا بچہ 4 ماہ میں چلتا ہے، 4 ماہ میں کرال کرتا ہے. اچھا میرا بچہ ابھی تک نہیں چل رہا. مطلب یہ جو ایک اچھا آپ نے اپنے اندر نہیں بھی رکھی ہے تو آپ کی فیملی کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اب وہ مجھے یاد ہے میرا بہت ڈھیلی بچی تھی، وہ ابھی تک ڈھیلی ہے، تو اس کو اٹھا کے میری امی بھی پریشان ہوتی تھی کہ اپنی ہڈیوں سے نا یہ جان نہیں دیتی ہے، یہ دیکھو یوں کر کے اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے، اس کو ڈاکٹر کے لے جاؤ. تو وہ ہر بچے کا الگ پروسیس ہوتا ہے. کچھ بچوں کی فزیکل گروتھ دیر سے ہوتی ہے، کچھ بچے بہت. اب بظاہر ماں بھی اتنی لیزی ہے تو بچی بھی ویسی ہی ہوگی. تو وہ میرے مقابلے میں میری بھانجی تھی، وہ اتنی ایکٹیو تھی، اس کی بچی اسی کی ایج کی ہے، تو وہ بہت ایکٹیو بچی تھی. میں نے کہا وہ تو اوبیسلی ویزیبل ہے کہ وہ اسپرنگ کی طرح ہے، میری اپنی بھانجی ہے. تو وہ پھر اس کی بچی بھی ظاہر اسپرنگ کی طرح ماشاء اللہ ایکٹیو ہے. تو اور یہ بلیسنگ بھی ہوتی ہے. آپ کے بچہ تھوڑا سا کم لیزی ہو تو آپ دیکھیں بلیسنگ بھی ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر بٹھایا ہے اور آپ ایک کام کر کے ہیں تو وہ بیٹھا ہی ہے وہیں پر. تو آپ کی ہر چیز میں بلیسنگ ہے اگر آپ اس کو سمجھنے والے ہو نا. تو یہ ہے کہ یہ لیکن فیملی پریشرز ہوں گے، پیئر پریشر ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. بار بار آپ کو اچھا پھر کوئی بچہ آ جائے گا، وہ اسی ایج کا ہوگا اور وہ کسی اسکول میں جاتا ہوگا اور وہ فر ABC بھی پڑھ رہا ہوگا، باقی چیزیں بھی، اندر سے آپ بھی پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کو تو نہیں آتا اور اس کو تو آتا ہے، میرے بچے کو تو نہیں آتا. پھر اس دن آپ پورا پھر ایک کریش کلاس ہوگی 4 گھنٹے کی. عائشہ کے اوپر جو پریشر ہے نا، عائشہ اس کی ہم عمر ہے میری بھائی کی چھوٹی بیٹی ہے، وہ یونیفارم پہن کے جاتی ہے. ہاں بس دیکھیں. اور بالکل، اور میرے تو پوری ایک کمپین ہے، میرے گھر میں پوری ایک کمپین چل رہی ہے جس میں پیار پیار سے اس کو سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم جب اسکول جاؤ گی نا تو پھر تمہیں یہ والا بیگ ملے گا، تمہیں یہ والی ڈال ملے گی، تمہیں یہ والا لنچ باکس ملے گا. پھر روز بہت زیادہ بہت زیادہ. ابھی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پھر وہ میرے پاس آتی ہے. پھر میرا فراز رکھا ہوا ہے، فراز اسکول کا اتنا اینٹی ہے نا. میں نے کہا فراز آج آپ کی ٹیچر نے آپ کو ڈانٹا تھا؟ کہتا ہے ایسے شاؤٹ کرتی ہے میری ٹیچر، فلاں کرتی ہے. تو وہ پھر وہ کہتی ہے میری میم ہنا تو نہیں کرتی. تو پھر ہاں ڈیمو کے طور پہ. لیکن کبھی کبھی وہ مجھے اب دھمکی بھی دیتا ہے کہ ماما میں اسکول کا اس کو اینٹی نہیں کر رہا، میں اس کو فیور میں کر رہا ہوں. میں نے کہا نہیں اس کا اینٹی کرو. تو بہرحال یہ سارا کچھ ہوگا، یہ آپ کا چلتا جائے گا ساتھ ساتھ. اسی طرح وہ جو ریٹ ریس والے پریشرز ہیں کہ وہ آپ کے بچے کو آتا ہے نہیں آتا، اس کو تو دعا بھی آ گئی، فلاں بھی آ گیا، اور یہ ٹھیک ٹھاک پریشان کرنے والا پریشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میم آپ کو میں بات بتاؤں کہ میری بھتیجی کی میں بات کی ہے، وہ بیکن سے جاتی ہے، تو سیم ایج ہے عریشہ کی، اس کی 2 ماہ کا شاید. اس کو اس کی اماں کہتی کچھ نہیں ہے، عریشہ کو یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. ہاں تو بس آپ نے نا اپنے آپ کو نا اس طرح سے اسٹیبل رکھیں کہ دل میں نا جب کبھی آپ کو لگ رہا ہے نا آپ کے بچے کو زیادہ آ رہا ہے تو آپ شکر کریں، اور نہیں آ رہا تو صبر کریں. اور پھر آپ اپنے ایک بڑے گول کو سوچیں کہ دیکھیے وہ جو میرا بڑا گول تھا نا، ایز لانگ ایز وہ میرا اچیو ہو رہا ہے تو یہ سب چیزیں. اب ہمارے پاس جو کچھ ایک ماشاء اللہ سے بیٹ کی بچی ہے، ظاہر اس کی ایج زیادہ ہو گئی تھی، اس نے 6 ماہ میں وہ سب سیکھ لیا جو شاید وہ 2.5 سال سے بھی آتی. تو اس کے بعد اچھا پھر ایک اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم سے آ رہا ہے. بھائی وہ اتنے ٹائم سے آ رہا ہے لیکن چھوٹی عمر میں آ رہا ہے نا، اس چھوٹی عمر میں وہ نہیں سیکھے گا. جب وہ بڑی ہو جائے گی تو مطلب تھوڑے بہت بینچ مارکس آپ کو خود پتہ ہوں، اور اگر کوئی واقعی سیریس کنسرن ہے تو ہو سکتا ہے نا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آپ بھی وقت نہیں دے رہی، یا تو پھر آپ وقت ضرور دیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ سو جائیں، جاگتے رہنا ہے، لیکن اسٹل یہ ہے کہ پرابلمس ہوں گی. اسی طرح سے جو ایک اور ہوم اسکولنگ میں مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کڈز نا ہوم سکنس فیل کرتے ہیں اور ان کو سوشلائزنگ کی. بے شک آپ یہ اس کے لیے جو ہوم اسکولرز ہیں نا وہ بڑا جو میں جتنوں سے بھی ملی ہوں ان کی مائیں کہتی ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اسکول میں تو وہ نیگیٹو سوشلائزنگ ہوتی ہے، بچے بیڈ ورڈ سیکھ کر آتے ہیں، بیڈ لینگویجز سیکھ کر آتے ہیں،
اور ہم تو یہاں پر نانی دادی کے پاس ہے، فلاں ہے، اس کے پاس ہے، تو بہت اچھی سوشلائزنگ کرتے ہیں. دے ہیو اے پوائنٹ ایز ویل. ایسی بات نہیں ہے، واقعی وہ بچے آپ کو بڑے سلجھے ہوئے بھی لگ رہے ہوتے ہیں جو ہوم اسکول بچے ہوتے ہیں، لیکن اسٹل بچوں کے اندر نا ایک نیچرل اپنے ایج فیلوز کے ساتھ کھیلنے کا نا ایک شوق ہوتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بہرحال اگر آپ بالکل ہی صرف آئسولیٹ کر کے اس کو گھر پر پڑھائیں گے تو آپ کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. اور بھی ہے بہت سے کونس ہیں انشاءاللہ جب ہم ان اسکولنگ کو دیکھیں گے. ان اسکولنگ کو بھی میں نے اب کافی ایکسپلین کر دیا نا کہ ان اسکولنگ بیسکلی ہوتی ہے کہ جس میں کہ آپ گھر کے اندر اسکول نہیں لے کر آتے. اور کافی جو اسکالرز ہیں نا جیسے ساحل ادیم دیکھ لیں، ERDC کے سر ہیں، وہ ہوم اسکولنگ کے سخت خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں ہوم اسکولنگ کو اسکول ایٹ ہوم نہ بنائے پلیز. اگر ہوم اسکولنگ کرانی ہے تو ان اسکول کروائیں. مطلب یہ تو جس سسٹم کے آپ خلاف تھے اس سسٹم کو آپ پہلے باہر پوچھتے تھے، اب آپ نے گھر میں پوچھنا شروع کر دیا. تو یہ نہ کریں. جس طرح آپ یہ بھی کہہ رہی تھی نا کہ مطلب آپ پراپر ہی ٹیچر بن جائیں گی نا، اور تو پھر وہ ماں بھی چلی جائے گی. پھر ہو سکتا ہے بچے سے آپ اس کی ماں بھی لے لیں گے، خاص کر جب بچہ بالکل چھوٹا ہے. تو ٹھیک ہے، جب ایک بڑی ایج آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ کو سیریس بھی بیٹھ کے پڑھانا ہے نا. تو یہ ہے کہ بالکل ہاں کہ اس میں میری بھلائی ہے. ٹھیک ہے، تو ان اسکولنگ جو ہے اس کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہوتا ہے. اور آپ لوگوں نے نا خود بھی اویئرڈ مدرس بننا ہے تو آپ ساحل ادیم ہوم اسکولنگ دیکھیں، وہ ان کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں. آپ باقی بھی اور جگہوں سے سرچ کریں. جو ERDC کے سر عابد ہیں ان کا بڑا ان اسکولنگ پہ پوری ریسرچ ہے ان کی، تو وہ انشاءاللہ میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی. اور اس کے بھی وہی پروز ہیں کہ اس میں ان لمیٹڈ کسٹمائزڈ لرننگ ہوتی ہے ان اسکولنگ میں، فریڈم اور اٹانومی ہوتی ہے. مینٹل ہیلتھ بچے کی بڑی اچھی رہتی ہے، کیونکہ شروع میں آپ دیکھیں کہ 7 سال کے بچے کو صرف ABC اور 1 2 تو نہیں لرن کرنا نا. اس کی فزیکل گروتھ ہے، اس کی اسپرچول گروتھ ہے، اس کی ایموشنل گروتھ ہے، اس کی باقی کتنی زیادہ ضرورتیں ہیں. تو اگر آپ ایک بہت ہی جلدی ایک بس ریٹ ریس پہ اس کو لگا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں وہ جیت جائے گا، لیکن بہت سی چیزیں جو اس کی رہ جائیں گی وہ بھی تو ہے نا. تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہوتا ہے بچہ یا آپ اس کو خود نیچرلی گرو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ کیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت اچھی رہتی ہے. اس کا وہ اسٹریس نہیں ہوتا. چھوٹے چھوٹے بچوں پر اسکولس کے پراپر اسٹریس ہوتے ہیں. اسی طرح جو مائیں بھی سیکھ لیتی ہیں بچوں کے ساتھ. ہم جب وہ کام کر رہے تھے تو ہم پڑھتے ہیں بچے پیچھے سب کچھ نہیں ہو رہا اور ہوتا. بچوں کو سب کچھ آتا بھی ہے تو پریکٹس نہیں ہوتی اس کی. اب بالکل ہمارے بڑے بچوں کو سب کچھ آتا ہے لیکن پریکٹس نہیں ہوتی تو بھول جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور لو آف لرننگ ڈیولپ رہتی ہے. پرابلم سالونگ اسکلس جو ابھی ہم نے پہلے بھی پیچھے بات کی ہے کہ جب آپ بالکل آؤٹ آف باکس ہوتے ہیں بچے کی کریٹیوٹی میکسیمم ہوتی ہے، تو پھر تبھی تو یہ نیوٹن اور یہ جو سارے ہیں پلیٹو اور اس طرح کے ایون امام غزالی، یہ سب جو بڑے بڑے اسکالرس تھے آؤٹ آف باکس تھے نا. ایون مولانا مودودی رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں کہ کسی اگر ہم اسٹرکچرڈ لرننگ کا نام لیں تو اس میں جا کر کسی اسٹرکچرڈ لرننگ میں انہوں نے نہیں پڑھا، مطلب بڑی ایج میں جا کر. اور ایون آج کے جو خلیل الرحمان چشتی اسکالر ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ اور ان کے گھر میں آپ ان کا مطالعہ دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں. مطلب وہ طالب علم بن گئے نا. جب طالب علم بن گئے، جب طلب ان کے اندر آ گئی تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان کے لیے وہ اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی پرابلم سالونگ اسکل میں. جیسے مائیں عموماً میں دیکھتی ہوتی ہوں کہ میری اپنی سسٹر ہیں چونکہ وہ خود سائیکالوجسٹ ہے، تو وہ کیا کر رہی ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی ایج کے اندر پزلز لے آتی ہے. اب وہ اتنے آپ کو پتا ہے کہ جو ایجوکیشنل ٹوائز ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. بالکل تو میں اس کو ہمیشہ ویسے موٹیویٹ بھی کرتی ہوں کہ بھائی اس پہ پیسے خرچ کرنے سے اچھا ہے کہ تم اس کو گھر میں کام کرنے ریئل کی لائف آزادی کی. دو. ہاں جیسے بالکل. بچے کو اس ایج کے اندر 2 سال یا 2.5 سال کے اندر بچہ اپنا ساکس خود پہن سکتا ہے، لیکن مائیں ہاں نہیں ادھر دو میں پہنا. بالکل. یہ وہی EPL ہے نا. اپنا ہاں ٹراؤزر وہ خود پہن کے اتار وہ بھی خوش سکتا ہے اور ہوتا ہے پہن بھی بالکل. سکتا ہے. اس ہاں کو خوش بھی ہوتا ہے. ہاں اب جیسے میری بیٹی ہے، وہ اس کو میں جس دن بٹن آن نہیں کر کے دیتی نا تو وہ مجھے آتی کہتی ہے مما میشا چھوٹی ہے. تو پھر میں کہتی اچھا نہیں میشا بڑی ہے، چلو تم ایسا جلدی سے جاؤ آن کر. وہ اپنا اسٹول اٹھاتی ہے کچن سے اور اس کر کو نیچے لیتی. کھڑا ہاں کر کے بچوں کو اور وہ اس ایج کہتی ہے میں کام کرنے مما کا تو بڑی شدید ہو گئی شوق ہے. ہوتا ہے. ہاں تو بالکل. یہ بھی ایک اسکلز ہی ہے نا ہاں بچوں کے پرابلم اندر جو ہے سالونگ اپنے اسکلز ہے. خود پرابلم سالو بالکل. کر لیتے ہیں. ہاں اور بعض اوقات اگر آپ کے 3 ہیں بچے، 2 بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو تیسرے کو آپ کہیں گے ان کی دوستی کرواؤ تو میں مان جاؤں. تو وہ کہتی ہے تو زبردست پرابلم وہ سالونگ ہوتی میری ہے. بیٹی کہتی ہے نا، اس کو چونکہ شروع سے سننے کی عادت ہے تو وہ بھائی کو یا بہن جو بھی لڑ رہی ہوتی ہے نا اس کو کہے گی نہیں کرو یہ چھوٹی بہن ہے. بالکل. تو یہ سب ہے. اچھا اس کے بھی وہی بات ہے کہ کون سے ہیں کہ ایب نارمل سے میری مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ معاشرے سے کٹ کر چلتے ہیں نا، ان اسکولنگ یا ہوم اسکولنگ آج کل کا نارم نہیں ہے نا. نارم آج کل کا اسکول ہے. تو جب آپ ایب نارمل کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ریڈی ہو جائیں کہ وہی بات کہ وہ پیئر پریشر بھی ہوگا، باقی چیزیں بھی ہوں گی، بہت سی ریس میں آپ پیچھے رہیں گے بھی. ٹھیک ہے. اب آج کل اسکولز اگر اتنے پیسے لے رہے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ دے بھی رہے ہیں. وہ بڑی ریسرچ کرنے کے بعد، بڑے سال اس پہ لگانے کے بعد وہ دے بھی رہے ہوتے ہیں. وہ بہت سی اور جو بہرحال جو ریٹ ریس ہے وہ جو بھی میں کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کو پرابلمائز بھی کرے گی. ہو سکتا ہے وہ بڑے اچھے ایکسینٹ میں بولنا شروع ہو جائیں گے جو آپ شاید خود محنت کریں گی تو ویسا نہیں بلا پائیں گی.
ہو سکتا ہے کہ وہ اور بہت سے اسکلز بچے کے اندر ڈال دیں گے، کیونکہ وہ بھی تو پوری ایک پلاننگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو اگر آپ کا یہ ڈیسیجن ہے تو آپ ان چیزوں کو پہلے سے دیکھ لیں کہ آپ ایک ایب نارمل کام کریں، ایک معاشرے سے ہٹ کر کام کریں، تو اس کے کانسیکوینسز بہرحال ہوں گے. اسی طریقے سے نالج گیپس کا بھی جو بھی ہم بات کریں کہ معاملہ بار بار آئے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ جو سائنس میں وہ والا اسکول ہے وہ بڑا اچھا پڑھا رہا ہے، میتھس بڑا اچھا پڑھا رہا ہے، یا وہ کسی ایجوکیشنل ٹرپ پر لے گئے ہیں، فلاں چیزیں ہیں، تو وہ آپ کو پھر ایک ہی دفعہ مطلب پھر آپ سوچ لیں کہ میں نے یہ راستہ چوز کیا ہے، اس میں خود بہت کوشش کروں گی کہ اپنے بچے کو بیسٹ دوں، اور اس کے لیے میں خود اپنے اوپر کام کروں گی، میں خود لرن کروں گی، اپنی بچی پہ محنت کروں گی، لیکن میں کمپٹیشن نہیں کروں گی. میں بالکل اپنی آنکھیں بند کر دوں گی. میں بالکل ایون اپنے بچوں میں بھی کمپیئر نہیں کروں گی کہ میرا بچہ تو جب اس بڑا والا تھا، اس عمر کا تھا، تو وہ یوں کر لیتا تھا، وہ یہ کر لیتا تھا. ہاں، ایک تھوڑے بہت نارمل بینچ مارکس میں رکھوں گی، وہ میرے ذہن میں ہوں گے، وہ میرے بچے کے پریشر میں نہیں ہوں گے، وہ میرے ذہن میں ہوں گے کہ ہاں اس کو ہونا چاہیے تھا اتنا، تو یہ کیوں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ایکسیسو فریڈم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے. تو جب آپ بالکل ظاہر ہے کہ اس کو انسٹرکچرڈ ہی رکھیں گے، تو جب کبھی نہ کبھی اگر آپ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو پھر آپ نے اسٹرکچرڈ ماحول میں ڈالنا ہے، تو جتنا بڑے ہو کے ڈالیں گے وہ اتنا زیادہ ریزسٹ کرے گا. تو یہ ایک مسائل ہے. اور اسی طرح پیرنٹ انگزائٹی ہے جو کہ آپ کو فیس کرنی پڑے گی. اچھا، یہی جو کریڈل ہاؤس کا ہے، اس میں ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ ہم نا جو بھی اس کے سارے ہوم اسکولنگ کے اور ان اسکولنگ کے جو فائدے ہیں ہم اس کو اپنے اندر رکھیں، اور جو اس کے نقصانات ہیں اس کو ہم منیمائز کر سکیں. جتنا ہم منیمائز کر سکتے ہیں اس کو کریں اور اس پر محنت کریں. ٹھیک ہے. تو یہ بس میں نے ڈسکلیمر دینا تھا کہ جو ہمارا کریڈل ہاؤس ہے نا، یہ کوئی اسکول سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کسی بھی قسم کے اسکول سسٹم سے کمپیئر کرنا تو پھر ظاہر ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا کہ اس میں ٹیسٹ کیوں نہیں ہوتے، یا اس میں فلاں. ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو کوئی چیز اس سے ملتی جلتی بھی لگے گی اسکول کی، لیکن یہ کہ ہمارا بنیادی مقصد کریڈل ہاؤس میں بچوں کو بلا کر یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو کسی اسکول سسٹم کے، یعنی کہ پیرالل اسکول سسٹم کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ کوئی ٹیوشن سینٹر بھی نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک اسکول سسٹم نہیں ہوتا تو پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر مدر اپنا سلیبس لے آتی ہے، ہر مدر اپنا کریکولم لے آتی ہے، ہر مدر اپنا ٹیسٹ سسٹم لے آتی ہے، اپنے ایج کے وہ لے آتی ہے، ریسٹرکشنز اور چیزیں لے آتی ہے. تو یہ پھر دونوں کام اصل میں ہم نے یہ بھی مطلب پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن بار بار میٹنگز بھی کی. پھر میں نے اپنے گول کو بھی دیکھا، اپنے ویژن کو بھی دیکھا، پھر میں نے اپنے استادوں سے بھی ملاقاتیں کی. ان کے بعد میں اس رائے تک پہنچی کہ پھر الٹیمیٹلی میں بھی ایک پیرالل سسٹم کھڑا کر دوں گی. مطلب جس چیز کے میں خلاف تھی، جس چیز کو میں ختم کرنا چاہتی تھی، تو الٹیمیٹلی ہو گئی ہے کہ میں بھی ایک پیرالل سسٹم کھڑا کر دوں گی. اور اس پریشر میں آ کر جیسے کہ ظاہر ہے کہ باقی اتنے مطلب ترقی یافتہ اسکول بھی اگر کامیاب نہیں ہے تو پھر میں کیسے کامیاب ہوں گی. تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا آزاد ریلیکسیشن ملے گی، تو پھر ہم نے جن چیزوں پہ کام کرنا تھا ہم ان پہ کام کر سکیں گے. اور مائیں بھی ساتھ ساتھ یہ کہ جاگی بھی ہوں گی، اس پہ کام کری ہوں گی. بنیادی جو ہے وہ جو ساری رسپانسبلٹیز ہیں وہ ماں بھی لے رہی ہوں گی. اسی لیے اس کے لیے ہم نے اب انڈر ٹیکنگ بھی بنا دی ہے. تو جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہ اس کو پڑھ کر ان کی مائیں سائن کریں گی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ ہمارے پاس رہے گا. مجھے نا ایک چیز آپ کی ابھی بات ہوئی ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ جیسے میں ویسا جو ہے ابھی اب پتا ہے 2 منتھ میں اس کو تو میں دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگ جو اردو انگلش میتھس کا کام تو چلے آتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پڑھ رہے ہیں بچے. تو جو آپ لوگ جیسے وہ چونکہ اپنی زبان میں تو اپنی زبان میں وہ اللہ کے نام بھی پڑھ رہی ہوتی ہے، اور شاید بچے نماز اتحیات پہ پڑھ رہے ہیں، تو آج کل وہ اتحیات بھی سنا رہی اردو ہوتی کی ہے. زبان میں اچھا، پڑھ رہی ماشاء ہوتی ہے. اللہ. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اس میں کو بھی بس اگر آپ بالکل ڈائری میں لکھ کے یا کسی چیز میں یا جیسے واٹس ایپ پہ بھیج دیں کہ آج بچوں آپ نے یہ فکر ہی پڑھا، نہ کریں، آپ کو تاکہ سارا گھر میں بتائیں گے. ہم اس ہاں، کو ایک دفعہ آج بھی عمل بتائیں کریں. گے، سکھائیں گے بھی. یہ سارا مٹیریل بھی اس لیے رکھا ہوا ہے. اچھا، اور آپ لوگوں کو ایشو بھی کرنے کے لیے بکس بھی دیں گے، اور اگر آپ لوگ خود بائی کرنا چاہیں تو وہ بھی ہاں آپشنز ہوں گے. اور یہ ڈائری والا بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ویکلی کاپی کا کام جو ہے نا، وہ جو بھی اس کے بینچ مارک ہوں گے ہر بچے کے وہ بھی لکھیں گے. اور ویکلی انشاءاللہ ابھی تو یہ منتھ میں ایک دفعہ والی ورک شاپ ہے، آپ لوگوں کو ویکلی بھی ورک شاپ ہوا کرے گی. پھر ویکلی ورک شاپ میں یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے پرسنلی بھی جو بچوں کی مسائل ہیں نا اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اسی کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کریڈل ہاؤس میں پھر ہمارا کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ بیسکلی ہمارا کیا ہے، ہوم اسکولنگ فیسیلیٹیشن ماڈل ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اب ہمارے لیے اس میں نے انڈر ٹیکنگ میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کی ورک شاپ کو اٹینڈ کرنا ضروری ہے. جو بھی اب ہمارے سسٹم میں اپنے بچے کو بھیجے گا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی ماں خود ہمارے ساتھ اس سسٹم میں آئے گی اور ورک شاپ کو اٹینڈ کرے گی. ٹھیک ہے. اور اچھا، اب ہم کیا کیا آفر کر رہے ہیں وہ میں اب اس کی بریفنگ کرتی ہوں آپ لوگوں کو. آپ لوگ ریفریشمنٹ ابھی لیں گے اینڈ پر لیں گے؟ آپ ابھی یہ کریں. اچھا چلے صحیح ہے. میں نے کہا ورنہ ساتھ ساتھ آپ لوگ کر لیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہماری یہ ہے قرآنک وکیبلری قاعدے. یہ فی الحال یہ اس کی زیادہ کاپیز کروائی ہیں، 5 ہیں جو ڈیولپ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے اعراب بھی اسی لیے لگائے کہ پہلے تو ہم بغیر اعراب کی، کیونکہ ٹیچر عربک کی تھی تو وہ پڑھا دیتی تھی،
پڑھائے تھے، لیکن اب تھا کہ اگر مائیں بھی اس کو اپنے گھر میں لیں گی اور بچوں کو کروائیں گی تو ظاہر ہر ایک کے لیے ابھی اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ بغیر آراب کے ان کو پڑھ سکے نا. تو یہ جو 5 قاعدے ابھی ڈیولپ ہوئے ہیں اس میں 15% آف قرآنک ورڈز کور ہو جاتے ہیں اور بچے بڑے شوق سے اس کو یاد کرتے ہیں. ابھی تقریباً جو بڑے بچے ہیں وہ اس کو بھی یاد کر چکے ہیں اور جو تصویری قاعدہ ہے وہ سارے چھوٹے بچے بھی یاد کر چکے ہیں اور جو ابھی آج کل وہ یاد کر رہے ہیں وہ علن رشتہ داری والا قاعدہ یاد کریں، کتاب الاقارب یہ والا. اچھا، یہ جو 5 قاعدے ہیں، اگر اب آپ لوگوں کی جو بچے یہاں پڑھتے ہیں یا جن کے نہیں بھی پڑھتے، اگر آپ لوگ یہاں سے ہم سے ایشو کروانا چاہیں نا تو منتھلی ہم نے 200 چارجز رکھے ہیں. ٹھیک ہے، بس 200 چارجز ہیں لائبریری کے ایشو کرنے کے. آپ میں مائدہ کو نام لکھوا دیں، آپ ایشو کر سکتے ہیں. میرے خیال ہے ایک وقت میں 3 بکس ہیں جو آپ ایشو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کا بچہ آپ دیکھیے ایک بھی پڑھ لے گا، ہارڈلی ایک مہینے میں ایک ہی پڑھ سکے گا نا. تو آپ بدل بدل کے، کیونکہ وہی بات ہے کہ کنزیومرزم اور مٹیریلزم کو بھی ہم کم سے کم کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگوں کا خرچہ بھی کم ہو. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر پورا سیٹ آپ لوگ بائی کرنا چاہیں تو یہ 2000 کا سیٹ ہے، کیونکہ اس میں کلرڈ پیجز ہیں اور چونکہ میں نے کم فوٹو کاپیز کروائی ہیں. اگر تو یہ لاکھوں میں کاپیز ہوتی ہیں نا تو پھر ذرا کاپی ایک سستی ہو جاتی ہے. ابھی کیونکہ کم کاپیز ہیں تو ہمیں بھی اتنی ہی، آلموسٹ اتنی ہی ہمیں بھی کاسٹ آتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہو سکتا ہے 100-200 اوپر ہوں، بلکہ اتنی ہی ہمیں کاسٹ آئی ہے. تو یہ پھر 2000 کا آپ لوگ سیٹ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ 5 بکس ہیں، نہیں 6 بکس ہیں، 6 ہیں میرا خیال ہے. ہاں، یہ تو پھر آپ ریگولرلی بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہاں، یہ ہم گریجولی پڑھا رہے ہیں. تو ابھی تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا نا کس ایج لیکن کے بچے کو. یہ بالکل جو بچہ آپ سمجھ لیں 1.5 سال کی بھی بچی ہے نا وہ بھی، کیونکہ اس میں صرف اور صرف کیا ہے، ووکیبلری ہے. خاص کر جیسے میں چلیں اس کی وہ بھی دے دیتی ہوں، یہ ہے نا سب سے پہلا، اس میں صرف ووکیبلری ہے. تو ووکیبلری آپ کو پتا ہے بچہ جو سب سے پہلے وہ ووکیبلری سیکھتا ہے اور ہیں بھی سارے اسما. ٹھیک ہے، تو ارد، ٹھیک ہے، اردن بھی اس کو بول سکتے ہیں. ارد اس لیے بولا ہے کہ وہ اب ذرا گرامر کی ٹیچر نے اس لیے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ پراپر ناؤن نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کو کبھی بھی کامن ناؤن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے ورڈز ایون ابھی آپ کا بچے کو بولنا نہیں بھی آتا، آپ اس کے ساتھ صرف رات کو یا کسی بھی ٹائم آپ اس کو دکھا رہی ہیں پکچر، ساتھ ساتھ نام بول رہی ہیں، وہ اس کی میموری شیٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو شروع کے 3 ایئرز ہے نا اس میں اب آپ دیکھیں کہ ایون جو برین سائیکالوجی ہے نا وہ بھی بتاتی ہے کہ اس میں لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے اور بیسٹ لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے. اور برین اتنا، مطلب آج تک برین سائنٹسٹ بھی اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ اندر سے وہ کیا کیمسٹری ہے کہ اس کو آپ صرف اور صرف آڈیبل ماحول دے دینا تو وہ 8 سے 9 لینگویجز بھی برین کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے. مطلب 3-3.5 سال کا بچہ جب بولنے لگتا ہے تو آپ اس کو جیسا بھی ماحول دے دیں اس کو وہ لینگویج آ جاتی ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا برین کے اندر یہ ایک ٹیلنٹ ہے کہ وہ اس کو کر سکتا ہے آرام سے. تو ہم بھی پھر کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو ساتھ ساتھ ہم عربک بھی سکھائیں اور اس میں ہم اس کو فورس نہیں کرتے. کچھ بچے بس یہ ہے کہ ٹیچر کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آتی ہیں اور آ کر خود ایک دفعہ پڑھ دیتی ہیں، پھر نیا قاعدہ ہے تو پرانے قاعدے کو بھی بار بار ریپیٹ کر دیتی ہیں. تو آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ بے شک یا تو وہی قاعدہ لے لیں جو ابھی چل رہا ہے، ورنہ کوئی سا بھی دوسرا لے لیں، کیونکہ سارے ایزی ہیں. بیچ میں کچھ ہیں جن میں آہستہ آہستہ سینٹینس بھی شروع کیا تھا، جیسے یہ والا ہے. اس میں ہم نے اب یہ ذرا ایڈوانس ہے، اس میں ہم نے سینٹینس بھی شروع کیا ہے. جیسے حل ھذا عنب، کیا یہ انگور ہیں؟ نعم، جی یہ انگور ہے. تو یہ ذرا اگر بڑی ایج کے بچے ہیں تو وہ پھر آہستہ آہستہ سینٹینسز کو تینوں لینگویجز بھی کیے ہیں تاکہ اس کو یس اور نو بھی کرنا آ جائے. اسی طریقے سے جو ایک اور ہے اس میں صرف جو اینیملز ان قرآن ہے اس میں ہم نے ھذا کا ورڈ ایڈ کیا تھا، تو تاکہ سب سے پہلے بچے کو ایک بالکل بیسک سینٹینس بنانا آنا شروع ہو جائے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اور ھذہ ناقہ، ما ھذہ ناقۃ. ٹھیک ہے، تو اس میں اور بچے کو پڑھاتے ہوئے آپ کو کوئی وہ ناؤنز اور کیا اور ایکسپلین اور ساتھ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ھذہ کیوں ہوا. بچے خود کریں گے، وہ خود بخود ان کے برین میں آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہیں، اگر یہ آپ لوگوں نے ایشو کروانے ہیں تو آج ایشو کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ مائدہ سے وہ کریں گے کنسلٹ. ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی تو انشاءاللہ مارچ سے اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک عربک اسپیکنگ ٹیچر بھی مل گئی ہے، تو وہ اب پڑھائے گی بھی اور ساتھ ساتھ عربی سے ہی ان سے بات بھی کرے گی. تو اللہ کرے کہ ہماری کوشش ہے کہ بالکل بنیادی جو عربی ہے نا، تعالی ادھر آ جاؤ، اجلسی بیٹھ جاؤ، اغلب الباب دروازہ بند کر دو، کل بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جو چھوٹی چھوٹی انسٹرکشنز ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں. اور پھر یہ پروسیس اچھا تب ہوگا، جیسے انہوں نے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ہم آپ مائیں بھی سیکھیں ساتھ ساتھ. کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو نہیں آتی ہوگی، بچہ وہی بات ہے کہ کلاس میں تو بول رہا ہے لیکن گھر میں آ کے اس کو پریکٹس نہیں کر رہا، وہ باتیں اور زبان اس کے لیے ایلین ہے تو وہ نہیں کر سکے گا. تو ایک یہ ہے جو ہم کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے کہ آپ لوگوں کو جو اسٹوڈنٹس جن کے بچے ادھر ہیں وہ تو لیں ہی لیں اور وہ تو ساتھ سیکھیں ہی سیکھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ لوگوں نے تو اس کو کرنا ہے اور ساتھ ساتھ سیکھے، ساتھ ساتھ بچے اور بالکل مطلب اپنے بچے کی پیس پہ چلیں. کوئی آپ کا کسی دوسرے بچے سے بھی کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جیسے عربی کے جو الفاظ ہیں نا وہ ٹھیک تجوید سے آنے نہیں چاہیے.
تجوید کی ٹیچر بیٹھی ہوئی ہماری. مطلب اگر ہم غلط پڑھائیں گے تو پھر کیونکہ سم ٹائم جیسے یہ ورک شاپ میں سکھائیں. ہاں تو میرے تو اگلے اس میں لکھا تھا کہ آ جائے عربی کے کورس میں بھی پھر لیکن سیکھیں پھر. اچھی بات ہے کہ آنے چاہیے, ہاں بالکل. لیکن یہ ہے کہ فرض کریں نہیں آتا تو اسکریچ سے مایوس ہونے کے بجائے یہ کہ آپ لوگ نا, اچھا پھر اس میں وہی بات ہے کہ جہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پھر حل بھی پیدا ہوتا ہے. ہم اپنی ٹیچر سے کہیں گے کہ اس کی نا آڈیو ریکارڈنگ بھی بھیج دیں, بلکہ ویڈیو ریکارڈنگ اگر بھیج سکتی ہیں جتنی بہتر کے ساتھ ساتھ پکچر نظر آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ بول رہی ہیں اچھے لہجے میں. بلکہ آپ لوگ جیسے عربی کے ٹیچرز ہیں, آپ کو بھی اونی میم اسما کو بھی ہم کہہ دیں گے کہ اس کو بھی بھیج دیں ساتھ ساتھ گروپ میں نا. اور پھر گروپ سے یہ ہے کہ آپ جس کو لگ رہا ہے کہ اس کی عربی اچھی نہیں ہے وہ اس کو خود بھی سنیں, پریکٹس بھی کرے اور ساتھ ساتھ بچے کو آپ لگا کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا بھی ویسے میں نے ٹپ لکھی ہوئی ہے, لیکن یہ نا مجھے بھول جائے کہ ایک اور ٹپ نا جو آج کل میں نے کہا تھا نا ڈم اسکرولنگ کا مسئلہ ہے, تو اس پہ نا میں نے اب کیا کیا ہے, اب اللہ کرے میں اس پہ کامیاب ہو جاؤں, کہ میں نے نا کچھ اس کی جو چیزیں جو 4-5 مجھے لگتا ہے نا کہ اس کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے, وہ ویڈیوز میں نے اس کی ڈاؤن لوڈ کر کے نا پھر جب میں اس کو موبائل دیتی ہوں تو ایروپلین موڈ آن کر دیتی ہوں. پھر وہ اتنی بور ہوتی ہے, میں کہتی ہوں انٹرنیٹ کا کنیکشن ہی نہیں ہے تو پھر وہ لازمی وہی والی ویڈیوز دیکھتی ہے. ادروائز جب آپ اس کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی کے ساتھ کوئی بھی ویڈیو لگا کے دیں گی, آپ کچن میں جائیں گی اس کے بعد وہ اپنی وہ نیسٹیا اور روما اور ڈائنا اور وہ سب دیکھ رہی ہوگی. عمر ارحانہ تو چلو پھر بہتر ہے. تو یہ ہے ساتھ چلیں اس کی نا, پھر آپ کوئی نوٹ کر لیں, کوئی میری ایڈمن کی بندی ہے موجود کہ مجھے یاد کروانا ہوگا, آپ چلے نوٹ کر لیں کہ پھر ہم نے اس کی نا ویڈیو ایک ایک قاعدے کی نا بھیجنی ہے, تاکہ جس کی تجوید کا ہے وہ بھی بہتر ہو جائے ساتھ. ٹھیک ہے, آگے ہے ہم جو کرواتے ہیں قرآنی قاعدہ ہے جو ہم بالکل اسکریچ سے بچے کو کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بالکل ابھی بگنرز ہیں وہ الف با تا سا اس پہ ہوتے ہیں, بالکل انیشیل تختی پر ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نماز کراتے ہیں, تو نماز کا ٹیچر یہ ہے کہ جب نئے بچے آئیں تو شروع سے بھی ساری ریپیٹ کرتی ہیں, اور اب تک یا تو بالکل آج کل وہی چل رہا ہے, میرا کو بھی یاد ہوا ہے. تو وہ یہ ہے کہ جو اونچا پڑھتے ہیں تو وہ والی بھی ان کو یاد ہو جاتی ہے. تو اس میں تو الحمدللہ نماز تو آپ لوگوں کو بھی آتی ہے, تو ضرور رات کو سونے سے پہلے آپ بچی سے ایک دفعہ سن سکتے ہیں تاکہ اس کی بار بار ریپیٹ ہوتی رہے. کیونکہ ہم تو ذرا انڈیویجولی بھی جتنا بھی سنیں گے, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم نے عربک کو اگر رکھا ہوا ہے تو اسٹل آپ لوگ انڈیویجولی اپنے بچے کو جب وقت دیں گی تو آپ کو اس کا اثر نظر بھی آئے گا. ٹھیک ہے, تو تجوید کا وہی جو عربک قاعدے ہیں, اور سب سے اچھا تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اگر اپنی تجوید کے بارے میں بھی کنسرن ہے تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں سے بھی پہلے ہمیں اللہ کو اپنا جواب بھی دینا ہے نا. تو اس کے بارے میں کوئی بھی ایزی سا کورس شروع کر دیں, ساتھ ساتھ سیکھیں. اور نماز اور دعا میں بھی یہی ہے کہ ہم ڈیلی دعاز ہیں بچوں کی جو کرواتے ہیں, میں ساتھ ساتھ ٹیچر سے کہتی ہوں کہ وہ سینڈ بھی کر دیا کریں ویک کا. ٹھیک ہے, دوبارہ اس کو ری انفورس کرواتی ہوں, اور آپ لوگ نا مجھے بھی ریمائنڈ کروا دیں جب کبھی بھی آنا بند ہو جایا کرے نا کہ ڈیلی کا نہیں آ رہا یا ویکلی کا نہیں آ رہا, تو میں ٹیچرس کو تاکہ بار بار ریمائنڈ کرواؤں. ہاں ان کی نہیں آ رہی نا, ان کی آتی ہے. ٹھیک ہے, بس آپ مجھے پوری ریمائنڈ کرا دیا کریں. ہاں ہاں, تو تاکہ میں اس کو بھی ایکٹیو کروں تو پھر انہیں پتہ ہو, ٹیچرس کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ ابھی وہ دعا پر ہیں. پورے ویک کی جو ایک دعا چل رہی ہے وہ کیا چل رہی ہے, اس دعا کو آپ لوگ بھی بالکل, اور ظاہر ہے کہ لانگ ٹرم میں ٹیچرس کے لیے بھی بہت ایزی ہو جائے گا جب آپ لوگ گھر پہ بھی بچے, اور وہی دعاؤں کا تو بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں. واش روم بچے جا رہے ہیں آپ اونچی آواز میں واش روم کی دعا پڑھیں, باہر نکل رہے ہیں آپ پڑھیں, سوتے وقت آپ پڑھیں, گاڑی میں ہیں تو آپ پڑھیں. تو ابھی تک بھی مطلب کچھ دعائیں ہیں جن کو میں نے بھی بہت زیادہ پابندی سے کیا ہے, تو بچہ اتنا بڑا بھی ہو گیا ہے لیکن جیسے ہی گاڑی میں ہوتا ہے تو وہ سارے اونچی آواز میں ایک دفعہ سارے پڑھتے ہیں, تو وہ پھر ان کی ہیبٹ بن جائے گی. تو دوبارہ محنت کریں, دوبارہ محنت کریں, پھر کروائیں. ٹھیک ہے, اور بچے کو اس کے سامنے نیگنگ نہ کریں اس کی کہ تم کرتی تھی اب کیوں نہیں کر رہی ہو, کیا ہو گیا ہے. میں بتا رہی ہوں نا کہ بچوں کا سب سے پہلا ریزن یہ ہوگا کہ وہ نیگیٹو کریں گے, جو آپ کہیں گے وہ نہیں کریں گے. لیکن آپ اس کو دوبارہ پازیٹیو ری انفورس کر کے دوبارہ شروع کر دیں. یہ تو بہت پوری زندگی آپ کو کرنا ہوگا, مطلب یہ تو اتنے سیریس کوسچنس بھی جب ہم اپنی میم کنول سے بھی پوچھتے تھے نا کہ بچے نماز پڑھنا چھوڑ رہے ہیں, بچے کہتی کرتے رہو جب تک زندہ ہو, بچوں کو نصیحت کرتے رہو, نہیں چھوڑا دوبارہ پڑھنے کو کہہ دو دوبارہ کرو. ہاں بالکل, اور یہی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں, بالکل آپ نے اپنی وہ اس کو چینج کرتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ کہتے رہنا ہے. اور کبھی کبھار ویسے واقعی کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو اسی سے سنتے ہیں, وہ جو تیسری والی آواز آتی ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں نا, مطلب یا تو شاید واقعی ہم نے پروگرامنگ ایسی ان کی کر دی ہے. جو بچے جن کے بارے میں ماؤں کا جو گمان ہوتا ہے تو وہ ویسی والی آواز سے سنتے ہیں. میں خود گھر میں تجربہ کر رہی ہوں, تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت اچھی ماں ہوں, غصہ نہیں آتا ہے غصہ, آپ بہت سارے کاموں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میرے جس بچے کو مجھے وہ والی آواز سمجھ میں آتی ہے, اسے جب میں ایک دفعہ
سر پہ ہاتھ سہلا کر بول دوں نا کبھی تو وہ فوراً سے پڑھ لیتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. بس ہمارا پیشنس ہی ختم ہو جاتا ہے نا, یا پھر یہ کہ بچے کے لسننگ ٹائمز ہوتے ہیں, رات کو سوتے وقت ہے یا کسی وقت وہ آپ کے ساتھ پلے کر رہا ہے اس وقت ہے, تو اس وقت آپ اس ٹاپک کو پھر دوبارہ. خیر بچے بھی نا مطلب واقعی اتنے چیلنجنگ ہوتے ہیں نا, میں تو اس طرح بھی شروع کروں. ہاں وہ بیسٹ ہوتا ہے جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھتے ہیں تھوڑا فیملی ٹائم ہوتا ہے, پھر سونے سے پہلے والا ریسیونگ موڈ ہوتا ہے, یا پھر ایک اور تیسرا بھی تھا مجھے بھول گیا, وہ یہ وہ ہوتے ہیں یعنی آپ ہر وقت نہیں بچے کو ایز اے ریسیور نہیں لے سکتے. بالکل وہی وہ ہماری ٹیچر کہتی تھی کہ جو ریسیونگ موڈ ہے اس میں دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, سو جا سو جا سو جا سو جا سو جاؤ. پھر صبح کے وقت جب ہم اسے کہتے ہیں اٹھو 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 تو وہ نہیں اٹھ رہا ہوتا, کیونکہ ریسیونگ موڈ میں اس کے سسٹم میں کیا فٹ ہوا ہے, سو جا سو جا سو جا سو جا. تو واقعی ایسے ہی ہے کہ رات کے وقت, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ بچے بہت چیلنجنگ ہوں گے. اب میرے بچوں نے آج کل جو درمیان والا جو سب سے مشکل بچہ ہے اس نے کیا شروع کیا ہے, لیکچر نہیں اسٹارٹ کرنا, لیکچر نہیں اسٹارٹ کرنا. مطلب ابھی بہت پیار سے بھی بٹھا کے بات بھی شروع کرو, لیکچر نہیں آپ نے اسٹارٹ کرنا. تو اب جب لیکچر نہیں اسٹارٹ کرنا تو بات کروں کہاں سے. لیکن یہ کہ پھر دعا ہے ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ کوشش ہے, تو اپنا رائٹ وے یوز کرتے رہیں تو پھر انشاءاللہ یہ ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ وہی جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عربک اور انگلش اس کو نا چٹ چیٹ میں بھی رکھیں. بلکہ ابراہیم کی مدر ہے یہاں پہ, مجھے بڑا پیارا ان کا اس کا کنسرن لگا تھا ابراہیم کا, کہ انگلش کو نا مطلب میں خود بھی پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ فرسٹ لینگویج جس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ اردو ہی ہے. اور عربک کیونکہ ظاہر ہے اس پہ تو ہم نے کرنی ہے, چاہے ہمیں مرتے دم تک بہت تھوڑی ہی آئے لیکن ہم نے کرنی تو ہے, عربی کی پوری کوشش کرنی ہے. انگلش کو میں کہتی ہوں ایز اے ٹول ہمیں آ جانی چاہیے. ظاہر ہے ہمارا ایکسنٹ جتنی بھی کوشش کر لیں ان کے جیسا شاید نہیں ہو پائے گا, اور ہو سکتا ہے ہم اکیڈیمکلی بھی اتنی ہائی فائی انگلش تک نہیں پہنچ سکیں گے, لیکن چلو ایز اے ٹول, کیونکہ اگلے دور کی زبان ہی شاید یہی ہے. ہو سکتا ہے ہمیں اپنے بچوں میں بھی ایک گیپ نظر آ جائے کہ ہم اگر اس طرح سے کمیونیکیٹ نہ کر سکیں, یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں نے کل کو دین کو پہنچانا ہے تو اس کے لیے بھی کیونکہ لینگویج ہی وہی ہوگی تو ہمیں آنی ضرور چاہیے. اس کی یہ وجہ بھی ہے نا, انگلش دیکھیں ہم نے ان کی صفوں میں گھس کے بالکل کچھ نہ کچھ تو ان کو بالکل کرنا ہے نا, تو اس کے لیے یہ لینگویج آف دا ورلڈ ہے, آنی چاہیے. ہاں ان کو سمجھنا انگلش آنی ضروری تو یہ ہے کہ اس میں ٹیچرس کو بھی بار بار امپلیمنٹ کرواتی ہوں, یاد بھی کرواتی رہتی ہوں, لیکن واقعی یہ ہماری طرف سے بھی ایک ہے نیگلیجنس کہ وہ نا ٹوٹل میڈیم آف انسٹرکشن ہمیشہ انگلش موڈ پہ گیا نہیں ہے. اگر چلا جائے تو بہت آرام سے بچے انگلش سیکھ جاتے ہیں, لیکن نا میں دیکھ رہی تھی کہ ماشاء اللہ ویژنری بچے ہیں ہمارے پاس, تو میں نا جب آئی تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ٹیچرس کی بھی خود ہی کو وہ نہ کروں. مطلب جو ہے ہمارا کارپوریٹ سسٹم ہے نا, ڈانٹو ٹیچر کو, کہو, یاد کراؤ, ریمائنڈ کرواؤ, اور ان سے سختی سے وہ کام لو. تو جب ٹیچر کی اپنی خود ہی مت جائے گی تو وہ ایک خوددار بچے کیسے پیدا کریں گی نا, تو اس کی اپنی رسپیکٹ ہے. تو میں پولائٹلی ریمائنڈرز دیتی رہتی ہوں, تو مجھے لگا کہ شاید بیٹر ریمائنڈر یہ کہ میں آ کر بولوں, جیسی بھی آتی ہے میں تو بولوں. تو میں نے بچوں کے ساتھ نا بریک میں انگلش میں کمیونیکیٹ کری, تو ابراہیم مجھے کہتا ہے آپ آسٹریلیا سے آئی ہیں. کہتا ہے تو آپ اتنی زیادہ انگلش کیوں بول رہی ہیں, آپ آسٹریلین. میں نے کہا بیٹا آپ کی مدرس کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ انگلش بولنی ہے نا, تو ہاں آنی چاہیے. لیکن مجھے وہ بات اچھی اس لیے لگی کہ یہ شکر ہے کہ ہم انگریزی غلامی ذہن کے ساتھ انگلش نہ سکھائیں, تو یہ اچھی بات ہے. مطلب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے خود اپنے بچے اسکول سے آئیں گے, ان کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ مما از اٹ گناہ ٹو اسپیک اردو ان کلاس, کیونکہ اس کی ٹیچر اس کو پینالٹی ہوتی ہے, ان کو مطلب باقاعدہ پنشمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ اردو کے پیریڈ میں بھی اردو بول رہے ہیں تو آپ نے نہیں بولنی. اور پھر ہم ظاہر ہے کہ وہ پھر ہم حیران ہو رہے تھے کہ ایک سال کے اندر پراپر برٹش ایکسنٹ میں بچے انگلش بول رہے ہیں, ہم سے بھی آگے چلے گئے ہیں. ہم کہتے ہیں دھڑ دھڑ ایڈمیشن اسی اسکول میں کرو, زبردست قسم کا اسکول ہے, لیکن اس اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ذہناً غلام بنا دیتے ہیں. اردو آپ کو پتہ ہے کہ ایک زبان کے ساتھ پورا کلچر ہے, اس کلچر کے ساتھ پورا آپ کا اسلامک ویلیوز ہے, اس ویلیوز کے ساتھ آپ کی پوری ایک تھنکنگ ہے. ایون جو زبان ہے وہ ہمارے تھنکنگ پروسیس کو بھی متاثر کرتی ہے. مطلب اگر اب مجھے حالانکہ باہر ملکوں میں رہنے کے باوجود بھی انگلش کو فلوئنٹلی کیوں نہیں بول پاتی, کیونکہ وہ میرا تھنکنگ پروسیس ہی اس میں نہیں جا رہا ہوتا. مسئلہ ہے میں شفٹ کروں, پھر کرتی ہوں, پھر بھول جاتی ہوں, اور پھر باقاعدہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے ایک میں آرٹیفیشیل لینگویج کو اپنے اوپر کر رہی ہوں, انفورس کر رہی ہوں. تو بہرحال لیکن یہ کہ انگلش پہ ہم نے بھی محنت کرنی ہے, اور دوسری محنت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے گھر پہ. اس میں بے شک کچھ ٹائم کے لیے جیسی بھی آپ کو آتی ہے, بلکہ اپنی جو ہم کورسز کر رہے ہوتے ہیں انگلش کے لیے آئلٹس اور یہ وہ, اس کی جگہ سب سے اچھا میڈیم دیکھے بچے ہیں, ان پہ اپنی انگریزی سیدھی کرے, وہ آپ کے ٹینسز کی بھی غلطی نہیں نکالیں گے. ہاں بچوں کی ہم سے اچھی ہے تو یہ اچھا ہے, اس سے سیکھیں, کوئی بات نہیں, سیکھنے کی کوئی بھی. میں وہی بتا رہی ہوں, میں جب بنا رہی تھی نا پریزنٹیشن, تو میں نے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا, تو وہ پیڈاگوگی, ماما خدا کا واسطہ ہے پیڈاگوگی, اٹس ناٹ. تو وہ اگر آپ کو پھر میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں, میں نے کہا جب تم لوگ تجوید پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو فرشتے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہوں گے کہ اللہ کا واسطہ ہے, ان کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا. اسی طرح جیسے ہماری انگلش تم لوگوں کو بری لگ رہی ہے نا,
تو سوچو کہ وہ فرشتوں کی محفل ہے اور اللہ ہے اور تم لوگ اعوذ باللہ یوں یوں کر کے پڑھ رہے ہوتے ہو, تو پھر ان کو کیسا لگ رہا ہوتا؟ ہاں بالکل. تو بہرحال لیکن یہ کہ خود بھی بولے تاکہ کم از کم 7 سال تک بچے اگر ہمارے پاس ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں کانفیڈنٹلی. ہماری خواہش یہ کوشش بھی ہے کہ وہ تینوں لینگویجز کو بولتے ہوں. عربک خاص کر چلو بول اتنا نہیں بھی سکتے تو قرآن کی لینگویج کو وہ اچھے سے جانتے ہوں. تو اس کے لیے پھر یہ کہ آپ لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے انشاءاللہ, اور ٹیچرز کے ساتھ ہم میٹنگ جاری رکھیں گے. اور آہستہ آہستہ یہ کہ کچھ انشاءاللہ ہم نے سبجیکٹ ٹیچرز بھی بنا دیے ہیں, تو وہ تو یہ ہے کہ جب انگلش کی ٹیچر آئے گی تو وہ ٹوٹلی انشاءاللہ انگلش میں کمیونیکیٹ کرے گی, عربک کی آئے گی تو عربک میں ہی کمیونیکیٹ کرے گی, تو اس سے بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا. آگے کا یہ ہے کہ رمضان کی بات سے ہم نے یہ کانٹیسٹ بھی رکھا تھا بچوں کا, اور ہر بچے کا اپنے سے ہی مقابلہ ہوگا, یہ آپس میں مقابلے نہیں ہوں گے. وہ یہ ہے کہ ان کا اسپیکنگ, ریڈنگ, رائٹنگ کانٹیسٹ ہوا کریں گے. تو اس کے حساب سے بھی پھر یہ کہ وہ میرے ساری ہیلپنگ بکس وغیرہ بھی ہیں وہ بھی آپ ایشو کر سکتے ہیں. تو ہم کوئی پیراگراف, کوئی 3 لائنز, 4 لائنز, جو بچہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بچہ جیسے 3 لیٹر ورڈز تک پہنچ چکا ہوا ہے, تو اس کے کچھ نہ کچھ ریڈرز ہوں گے جو کہ پھر انشاءاللہ وہ سب کے سامنے بھی آ کر پریزنٹ کیا کرے گا. وعلیکم السلام. اچھا ہماری میم ہے نا آج بیمار بھی ہیں, تو اس وقت ہم بلکہ اچھا ہے صحیح ٹائم پہ آئی ہیں کہ کریڈل ہاؤس میں ہم کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم وہی ایکسپلین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا کانٹیسٹ ہوگا, تو اس میں بھی نا پھر مدرس کی ہمیں پارٹیسپیشن ریکوائرڈ ہے کہ ہم پورے شروع میں وہ بھیج دیا کریں گے اس بچے کو, اس بچے کا جو بھی آ رہا ہوگا, اگر اس کی 3 لائنز ہیں یا اس کی 4 لائنز ہیں ریڈنگ کے حوالے سے, رائٹنگ کے حوالے سے, تو وہ آپ پورا منتھ اس کو جب اس کو تیار کروائیں گی, تو خاص کر جو اسپیکنگ ہے نا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ سب کے سامنے کرے بچہ. اور وہ مختلف اسٹیجز ہوں گے, ہم اسے فورس نہیں کریں گے لیکن کوشش یہ کریں گے. اور کچھ فری مطلب جیسے ہم اس سے اسٹوری ٹائم یا بچے کو کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, اس طرح کے سیگمنٹس کریں گے جس میں کہ بچہ خود ایکسپریس کرے. اور آہستہ آہستہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اسرا فاطمہ یہ جو ہماری کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں ان میں بھی لا کر بچوں کو بلوائیں تاکہ بچے کانفیڈنٹ اسپیکرز بن سکیں انشاءاللہ. اور باقی یہی کہ ہمارا کاپی ورک ہوتا ہے, اور کاپی ورک کے لیے یہ کہ ہر بچے کا اپنا الگ الگ پیس ہے. ہم نے بھی اس کی وہی پچھلی جو کچھ میٹنگس تھی اس میں نے بڑی کوشش کی کہ ہم ایک پیج پر خاص کر 3 گروپس بنا دیں, لیکن پھر وہی وہ جو ویژن کے اعتبار سے اس میں بڑا مسئلہ ہو رہا تھا کہ ہر بچے کی ایبلٹی ڈفرینٹ ہے, ہر بچے کی اسکلز ڈفرینٹ ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس میں ٹیچرس کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ کہ ہر بچہ جو اپنے پیس پہ چل رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ میم ہنا سے میں یہ کہوں گی, اور پہلے بھی کہہ چکی ہوں, کہ انشاءاللہ آپ نے نا پورے ویک کا بھی نا ایک ان کا بنا دے کہ اس ویک میں فرض کریں کہ اگر یہ 80 کے ساتھ ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اس بچے کی یہ ٹائم ٹیبل ہے یا اس بچے کا یہ ہے, تو آپ کو مدر کو بھی گھر میں پتہ ہوگا کہ اس میں اس کو کیا کروانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ ابھی تو اس ورک شاپ میں تو ظاہر ہے کہ آپ سب کا سب نہیں سیکھ لیں گے, لیکن یہ کہ اپنا اسکریچ سے سیکھنا شروع کر دیں. اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے بچے یہاں بھیجے ہیں تو یہ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, ہم آپ کو سکھائیں گے, ہم آپ پر محنت کریں گے, آپ کو پورا پورا گھنٹہ بھی ادھر بٹھائیں گے. 1 to 1 کاؤنسلنگ آپ کو ریکوائرڈ ہوگی تو وہ بھی ہم آپ کو دیں گے, اور آپ کے ساتھ یہ کہ آپ کو جو بھی سیکھنا ہوگا وہ ہم آپ کو سکھائیں گے, لیکن آپ نے اپنے بچے پر خود محنت کرنی ہے. اور ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں جو ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کی ہیں, وہ سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ نہ ہو کہ کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اس سے پہلے بھی ورک شاپس میں جب میں نے کہا تو پھر میسیجز کس طرح کے آنے لگ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں پڑھ رہا کیا کریں. مطلب اپنے آپ پہ امپوز کر کے نہیں اس کو پڑھانا, آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ بچہ پڑھ رہا ہے. تو میں نے بھی اس کو یہ کہ جب اس کا وقت ہوگا تو میں اس کے ساتھ ساتھ کروا رہی ہوں, کم از کم آدھا گھنٹہ. میں ہر مدر سے کہتی ہوں آپ فی الحال 7 سال تک بچے کو صرف آدھا بھی گھنٹہ کوالٹی والا ڈیلی دے رہے ہیں نا, تو وہ مور دین انف ہے, وہ پڑھ لیتا ہے. اس میں وہ جو ایک نارمل ٹارگیٹ ہے نا اس تک پہنچ رہا ہوتا ہے. ہاں وہی جو اگر آپ کے پھر اس کے بعد 7 سال کے بعد آپ کے اپنے جو بھی پھر ارادے ہیں, اگر اس میں کوئی ایسا بڑا ٹف قسم کا ارادہ ہے جیسے کہ ان مدر کا ہے کہ صدیق پبلک میں بھیجنا ہے انہوں نے انشاءاللہ, تو اس کے لیے پھر آپ نے وہ جو آخری جو کچھ مہینے ہیں وہ پھر کریش کورس کی آپ نے پھر اس میں تیاری رکھنی ہے. اور اب جو بالکل اسکریچ سے کرنے والی چیزیں آپ دیکھیں کہ بہت آسان ہے. اگر میں بالکل اسٹارٹ سے شروع کرتی ہوں کہ ابھی آپ کا بچہ بالکل ابھی جب لرننگ کے فیز میں ہے نا, ویسے تو ایک ایک چیز کی ہم ڈیٹیل ورک شاپ کریں گے, لیکن ابھی میں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت آسان ہے اور کوئی بھی ماں اس کو کر سکتی ہے. جو ابھی بالکل لرننگ کی فیز میں, تو آپ دیکھیے کہ جو پلے گروپ میں آپ کے بچے جاتے ہیں نا, وہ ان کو پورے سال میں زیادہ سے زیادہ کیا آتا ہے, ریکگنیشن آ جاتی ہے, A to Z, اسمال کیپٹل 1 to 10 ان کو سارا آ جاتا ہے. اور باقی تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کو بھی میں کاؤنٹ کرنا ہی نہیں چاہتی کہ شیپس آ گئی, فلاں آ گیا, دس آ گیا, دیٹ آ گیا, بگ اینڈ اسمال کٹر, یہ بچے کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے. یہ آپ کو باقاعدہ ڈسپلے کر کے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ ہم کر دیتے ہیں, اور ہمارے پاس بھی ایک لسٹ ہو جاتی ہے, چلیں یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, یہ بچے کو آتا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. جو اصل جو کریکولم ہوتا ہے وہ یہ 3 ہوتے ہیں بس, یہی کہ جس میں اردو کی بھی الف سے لے کے یا تک ہے, اور کچھ تو آپ لوگوں کا میں یہاں سے میوٹ کر سکتی ہوں, جو پارٹیسپینٹس میں سے کسی کا اسپیکر آن ہے, اسما کا ہے نا,
میوٹ کر دیا. اچھا تو جو بالکل پہلا سال ہے جس میں آپ 2.5 سال کے کچھ اسکولز لے لیتے ہیں, کچھ اسکولز مطلب 3.5 سال تک جو چیزیں کرواتے ہیں نا بچے کو, وہ یہ 3 چیزیں ہی ہیں. یہ پیچھے کیسے جائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے. وہ یہ 3 چیزیں ہی ہیں کہ جو اس کو ریکگنیشن آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. فرسٹ پہلے ریکگنیشن آتی ہے, بعد میں رائٹنگ آتی ہے, ٹھیک ہے. تو ریکگنیشن آ جانی چاہیے اس کو A to Z, اسمال A to Z اور کیپٹل A to Z, الف سے لے کے یا تک کی اس کو اشکال, بہت ہی کوئی وہ ایکسیپشنلی لائک ہے تو آدھی اشکال بھی ساتھ اس کو آ جائے, اور 0 سے لے کے 10 تک, ٹھیک ہے. یہ بھی میں نے بڑا ہائی فائی قسم کا آپ کو سلیبس بتا دیا ہے کہ بہت ہی لائک بچہ ہے تو وہ پلے گروپ میں یہ سارا کچھ کر لیتا ہے, ورنہ کچھ بچے 3.5 سال کے بعد بھی اس کو کرنا شروع کرتے ہیں, اور وہ جو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے اس میں کرتے ہیں, اور پھر وہ نیچرلی چونکہ وہ ان کی اس سے پہلے موٹر اسکلز ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ پینسل گرپ اچھی ہوتی ہے, پھر وہ لکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فلیش کارڈز بنوا لیں, جیسے یہ سارے بنے ہیں ہمارے پاس, یہ اسمال ABC کے ہیں فلیش کارڈز, ٹھیک ہے. اور میں اس کا وہ آپ کو آسان ترین طریقہ بھی بتاؤں گی کہ وہ بھی ایون ورک کرتا ہے. اگر آپ کو لگے گا نا یہ تو گلیٹر پہلے ہم لیں گے, پھر اس کے بعد اس کو اسٹینسل سے کاٹیں گے, کاٹنے کے بعد اس کا چارٹ پیپر ہوگا تو یہ تو بڑا خرچہ ہے تو کیسے کریں گے, تو یہ وہ یہاں پر بھی کر رہے ہیں. آپ نے جو گھر میں ان کے ساتھ کرنا ہے نا, تو میں اپنے لے کے آنا بھی چاہ رہی تھی, میں بھول گئی. نارمل جو میرے پاس بچوں کے رف پیجز ہیں نا پڑے ہوئے, اس پہ سمپل میں نے اپنے آرم سے پین سے بس لکھ دیا ہوا ہے, اور لکھنے کے بعد نا اس کی بس وہ گیم ہوتی ہے. جب بھی اس کا دل کرتا ہے, پہلے اس نے انگلش کے یاد کر لیا, آج کل اس کو اردو کے کیونکہ یاد نہیں ہوتے میری بیٹی کو, تو میں نے وہ کیا کیا کہ جب اس کا دل کر کہتی میرے کارڈز لاؤ, اس کارڈز کو کیونکہ بہت آسان سے خراب ہو گئے میں دوبارہ بنا لیتی ہوں, اس لیے مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ وہ پھٹ جائے گا, وہ خراب ہوگا. ویسے ابھی تک اس نے نہیں پھاڑا. اور کبھی وہ کیا کرتی ہے اس کو پھیلا دیتی ہے, اس پہ جمپ والا کھیلتی ہے, وہ کہتی ہے آپ مجھے کوئی حرف کہے, میں اسے کہتی ہوں ہے پہ جمپ کر دیتی ہے, خے پہ جمپ کرتی ہے. کبھی وہ یہ والی گیم کرتی ہے کہ میں اس کو فلیش کارڈ دکھاتی ہوں, جون سا بتاتی گئی تو وہ تمہارا ہو گیا, جون سا نہیں بتایا وہ میرا ہو گیا, تو پھر میں دیکھ لیتی ہوں. کبھی وہی جو ایک فلیش کارڈ ہے فرض کریے, تو ہم اس کے ساتھ وہ جو رینی ڈے گیم کھیلتے ہیں کہ جس میں اس کو ہم کسی بھی جگہ پہ, میں کہتی ہوں بیٹا یہ دیکھ لیا اچھا سا, اور میں نے اس کو چھپا دیا. اب میں نے گھر میں کسی جگہ چھپا دیا, اور میں کہتی ہوں فائنڈ کرو, ایک کو فائنڈ کرو, ایک کو فائنڈ کرو, تو وہ اس کی میموری میں خود ہی وہ اے آ جاتا ہے. مطلب ود ان اے ویک بچے کو سارے لیٹرز آ جاتے ہیں جو کہ آپ پورا سال جا کے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اس کی یہ آسان سی, اور پھر اس کو کوئی ٹوائی بھی نہیں چاہیے ہوتا, وہ جب اس کا دل کرتا ہے میرے کارڈز لے آئے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ مطلب یو نیڈ ٹو بی ویری انوویٹو, اس میں پھر آپ کو بار بار انوویٹو ہونا ہوگا, کیونکہ بچے ایک طریقے سے بور ہو جاتے ہیں. پھر بچے اسٹرکچرڈ پڑھنا نہیں چاہ رہے ہوتے, کبھی اس کا دل کر رہا ہے وہ نئی نئی گیمس نکال لیتی ہے, وہ کہتی ہے میں یہ جو اب اس کو کل جو گیم اچھی لگی تھی کیونکہ وہ بالکل نارمل پیپر کا تھا, تو وہ کہتی کہ میں یوں کر کے نا پھینکوں گی اور آپ کیچ کریں گی, جو آپ کیچ نہیں کریں گی وہ آپ آؤٹ ہو جائیں گی. تو بس وہ اس میں پھینکتی تھی, اور میں دیکھتی تھی کہ اس کا زیادہ دھیان اس حرف پر نہیں تھا, لیکن پھر بھی میں نے اس کو کوئی فورس نہیں کیا کہ یہ دیکھ لو کون سا حرف ہے کیا ہے, بس ساتھ ساتھ ہم بول رہے تھے اچھا مجھے الف پکڑاؤ, اچھا مجھے بے پکڑاؤ. اور پھر میں نے 2-3 دنوں میں دیکھا ہے کہ موسٹلی حروف اس کو اس میں پہچان. ہاں مطلب جیسے ابھی تو یہ تو ہمارے پاس جو ایکٹیویٹیز پڑھی ہیں نا وہ تو یہ ہیں, بس میرے تو میں بتا رہی ہوں کہ سمپل A4 جو پیجز تھے نا, وہ پیجز بھی وہ تھے کہ جو ایک سائڈ بچوں نے یوز کی ہوئی تھی, دوسری سائڈ کو بس میں نے کاٹا ہے. کاٹنے کے بعد میں نے ان کو بس الف با تا سا جتنے بھی الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے, میں نے چھوٹی اے بڑی اے تک لکھ دی ہے. اور اس بڑی اے کے بعد بس میں اس کے ساتھ, جب وہ اس کے پڑے ہوئے ہیں فلیش کارڈ, جب اس کا دل کرتا ہے وہ میرے ساتھ کھیلتی ہے, بس اس سے آرام سے یاد کرنی ہے. مطلب کافی حد تک یاد کرنی ہے, جو کچھ حروف ہیں جو ابھی بھی مکس کرتی ہے, لیکن اس کے پاس ایمپل ٹائم ہے, اس کی مجھے اس کا کوئی وہ پریشانی ہوتی ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ بھی یہ ہے کہ بالکل جو بیسک ابھی ایج ہے اس میں بچے کے ساتھ یہ والا کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میک کارڈز ود یور چائلڈ, میک اٹ فن ایکٹیویٹی. اب آپ دیکھیں اسکول میں تو وہ ایک پیج پہ چلے گا نا, ہمارا باقاعدہ ایک حرف ہوتا ہے. فرض کرے اردو کے کتنے میں بار بار بول اردو نہیں دکھا انگلش کی ہوں, اگر ہمارا ایک حرف ہے تو وہ بالکل جو چھوٹے بچے ہیں وہ پورا ویک ایک حرف کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اگر الف مدہ ہے تو ایک دن اس کی ووکیبلری کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک دن جو ہے اس کی ریکگنیشن کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی وہ سینڈ پہ ٹریس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ تو مطلب اگر گھر میں آپ کو سینڈ کو پرووائڈ کرنا, آپ آٹے کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں, کسی بھی چیز کے ساتھ. وہ بچہ بھی آپ کے ساتھ انگیج تھا, آپ نے کہا چلو اس کو یہ بناؤ, اپنی فنگر سے بناؤ. کوئی اس کے اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ رف زیادہ سارے میں نے تو پیجز اکٹھے کر لیے ہیں, جس میں جب اس کا دل کرتا ہے تو وہ اسکربلنگ کر رہی ہوتی ہے, بس نارمل گند مچا رہی ہوتی ہے. اور پھر جو بھی وہ گند مچاتی ہے اس کو لگ رہا تھا وہ بہت پیارا بنا رہی ہے, وہ واو کروا رہی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں ہاں, اور خود بھی نہیں اب کل اس نے یہ ریئلائز کیا تھا کہ انگلش میں ہوتا ہے واو, اردو میں بھی ہوتا ہے واو. وہ بچے خود اتنے پیارے پیارے ہوتے ہیں, پھر آپ کو خود بتاتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیز ڈیولپ کر رہے ہیں, کیا کیا چیز وہ اس کو لرن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو حروف, اور یہ آپ کر سکتی جیسے میں نے یہ کیا ہے کہ ابھی میں اردو کروا رہی ہوں تو میں ساتھ انگلش کے نہیں کروا رہی, کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے اس دن ویسے ہی ایک
آن لائن ایک کوئز گیم آ رہی تھی، تو اس میں اس کو دیکھا تھا، تو وہ کیپٹل بھی انگلش کے سب بتا دیتی ہے اور اسمال بھی بتا دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ انگلش ایوری ڈے لائف کی زبان ہے نا، وہ جلدی سیکھ لیتے ہیں بچے، تو انگلش اس کو آ گئی ہے، ریکگنیشن میں اس کو آ گئی ہے. اب اس کو اردو نہیں آتی تو اس لیے بس اردو کا کھیل رہی ہوں. جب مجھے لگے گا کہ اردو کافی پکی ہو گئی ہے پھر میں سوئچ کر سکتی ہوں بٹوین دا، یعنی اب آپ کی اپنی اپنی بھی اپروچ ہو سکتی ہے. تو یہاں تک تو یہ دیکھیں گے کتنے آسان ہے نا. آپ اگر پراپر والے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بڑی کریٹو مدر ہوگی اس سے بھی اچھا بنا سکتی ہیں تو آپ ضرور بنائیں، لیکن جو سب سے آسان طریقہ وہ میں نے آپ سے بنایا کہ کم از کم بنا دیں. کیسے بھی بنا دیں جو آپ کو بہت بھی ایزی، آپ کو ہارڈلی آدھا گھنٹہ گھر میں لگے گا. میں نے تو اس کو کٹ بھی اتنا برا کیا، اور میرے ہسبینڈ کہتے ہیں یہ کیا بنایا، میں نے کہا دیکھنا یہ چیزیں سیکھ لے گی. اور کبھی وہ کیا کرتی ہے کہ ٹیبل پہ نا پورے سیٹ کر دیتی ہے، فیملیز بناتی ہے، یہ الف کی فیملی ہے، بے کی فیملی ہے، یہ پے کی فیملی ہے. اسی طریقے سے ساتھ آدھی اشکال بھی ہو سکتی ہے. مطلب ایک دفعہ فاؤنڈیشن ہو جائے تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ سیم وہی طریقہ ہے، سیم وہی پیٹرن ہے، ساتھ ساتھ جوڑنے والا بھی وہی پیٹرن ہے. تو یہ اردو کے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو مائیں جن کے بچے بھی اس فیز میں ہیں تو یہ ضرور کریں کہ یہ فلیش کارڈ گھر میں بنا لیں. گھر میں بنانے کے بعد جب بھی ان کا پلے ٹائم ہو، اگر ان کا دل اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ بچے بھی، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ پوچھتے بھی رہنا، لیکن بچے چیلنجنگ ہوں گے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ ایسا ہوگا کہ وہ کچھ بھی کر لے وہ اس کو نہیں پڑے گا، تو پھر آپ کو پھر کسی اور نئے آئیڈیا کے ساتھ آنا ہوگا. لیکن کچھ بچے ذرا نسبتاً آسان ہوتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں جیسے لیفٹی ہوتے ہیں یا لفظ بھی الٹا لکھنا شروع کرتے ہیں. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ سیدھا کریں، یہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں، وہ نیچے سے اسٹارٹ لیں گے الٹا، ان کو پھر ویسے بار بار بس یاد کراتے رہیں. نہیں یہ آپ ٹھیک کروایا انہیں. جب بار بار کراتے رہیں گے نا بس اس کے شروع میں بچے میرر امیج کرتے ہیں. ہاں اکثر بچے یہ کرتے ہیں کہ الٹا. میرر امیج بھی زیادہ. میری بیٹی ہے نا تو اپنے شاید پیچھے بیٹھی انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ بے ہو تو بھی الٹی سائڈ سے شروع کرتی ہے، الف کو بھی نا نیچے سے شروع کرتی ہے اوپر کی طرف، بی بھی شروع کرے گی تو نیچے سے. بس یہ جو کانٹ چھانٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ بار بار ریمائنڈ کرا دیا یہاں سے ہوگا یہاں سے ہوگا. اس کو بولو نا کہ اوپر سے شروع کر تو کہتی ہے نہیں. ہاں لیکن ان کے سسٹم میں آ جائے گا. آپ آہستہ آہستہ بار بار ڈرل کراتے ہیں بار بار. میری بیٹی کا جب وہ اے اور بی وہ اتنا پرفیکشن کے ساتھ الٹا لکھتی ہے کہ میں بھی حیران ہو گئی تھی. میں نے حنا سے ڈسکس بھی کیا تھا، میں نے کہا کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں کہ کیا اس کو یہ کیا میرر امیج اتنا مشکل ہے، کیسے الٹا لکھ لیتی ہے. اب میرا اپنا پورا نام اس نے رٹا ہوا ہے، لکھ لیتی ہے، لیکن کیا کرتی ہے کہ وہ اے سے شروع کرتی ہے اور ایم تک لے کر آتی ہے. مطلب اس طرح سے کر رہی ہوتی ہے. لیکن اس کو جب میں نے سکھایا نا تو ایک دن تو اس بات پہ لڑ رہی تھی کہ اے سیدھا کیوں نہیں ہو رہا میرے سے، نہیں ہو رہا کر لڑ رہی تھی کہ اس سے ہو نہیں رہا. پھر جب ہو گیا تو اب اے سیدھا ہو جاتا ہے، اب بی الٹا ہونا شروع ہو گیا. تو آہستہ آہستہ یہ ہے کہ آپ ڈرل کرتے رہیں. جو آپ نے کانٹ چھانٹ کا کام ہے وہ یہی تو ہے کہ آپ نے بس اس کو صرف کریکٹ کرنا ہے. اس کو پھر کوئی میوٹ کر دیں. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی یہ ہے جو بالکل 3.5-4 سال تک بھی یہی ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کہ جب اسکریبلنگ ہے، اسکریبلنگ کے ساتھ یہ ہے کہ باقی موٹر ایکٹیویٹیز ہے اس میں تو آپ جتنا اپنے ساتھ کاموں میں انوالو کریں گے. مٹر چلوائیں بچے کو، کچھ گند ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، ہونے دیں. ہاں دیکھ لیں بچوں کی تو، ہاں بچے تو سارے کام کرنا چاہتے ہیں. اس نے وہ چھوٹا سا لکڑی کا اپنا بیلنا تختہ رکھا، اس کو ہاں بیلنا تختہ نہیں بولتی، اس کو بولتی ہے ہیبیٹیٹ. اچھا اس کا نام اس نے ہیبیٹیٹ رکھا ہوا. شور ہوتی ہے کہتی وہ نکال کے دو، اور اتنی پیاری وہ گول روٹی بناتی ہے. اور پھر وہ مجھے آواز دے گی ماما یہ بن گئی ہے، بہت توے پہ ڈال دو. وہ چیزیں کچھ خرید کے لائی ایسی اسٹیشنری کی چیزیں، پینسل ریزر شارپنر، مجھے پسند ہو گئے. اور سارا دن اس نے کیا کہ کارنر میرا ایک ہونا چاہیے 8 کارنر ہونا چاہیے، میں وہ والا بنا رہا ہوں. پھر ایک ٹیبل رکھا ہوا، سارا کچھ سیٹ کر کے سارے وقت میں اس نے کیا کیا، ایک نئی پینسل کو شام تک ٹھیک ہے. دیکھیے نا موٹر اسکلز ہو رہی ہیں نا ڈیولپ ہو رہی ہیں. وہ لے کے گلیٹر شیٹ میں تھا، یہ پتا نہیں 16 پیس کی ہے، اس کو کاٹ کے میرے موبائل ہاں میں سیزر بس ایکٹیویٹی وہ کچھ اس کو نا پیسز یہ بنائے ویسے ہوئے. میں نے ابھی تک تو مجھے لگتا ہے بیٹیاں خیر آسان بھی ہوتی ہیں، بیٹے مشکل ہوتے ہیں، لیکن میں نے نا اس کے ساتھ یہ رول رکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کو کہتی ہے میم فاطمہ اور میم حنا کی ہیں. مطلب اس پہ آپ نے اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا، یہ میں کرواؤں گی. یہ آپ کا اپنا ایریا ہے. اپنا ایریا اس کا ہے جس میں ہاں تو میں اب جیسے گلیٹر شیٹ کو اب مت کرنے دیں کیونکہ اس میں نے چیز کہا کہ آپ نے کافی کام کیا، بس اس کو ٹھیک کریں. کافی دیر رات کو سوتے وقت اس نے پھر تھوڑی چیزیں ٹھیک کر ٹائڈی اپ بھی کیا. اچھا ویری گڈ. تو وہ بھی اس کو بھی اب کینچی کا بھی بہت شوق آیا ہوا ہے، تو کینچی سے پیجز بھی کاٹ رہی ہوتی ہے. تو اس کو بھی پھر میں نے یہی کہا تھا کہ جو رف پیجز ہیں نا ان کے ساتھ جو مرضی کرو، اس کو کاٹو اس کو یہ کرو، لیکن یہ اچھے والے کبھی کبھی کرنے لگتی ہے پھر دوبارہ رکتی ہے. پھر مجھے اٹینشن لینے کے لیے بچے وہی بات ہے اٹینشن سیکر بھی ہوتے ہیں. تب جب ماما بہت بزی ہے نا تب جان کے کہتی ہے میں یہی والا خراب کر دوں، کہتی نہیں یہ والا نہیں کرنا. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں. وہی جو بینس کے ساتھ آپ پلے کر سکتے ہیں، وہ ہم نے وہ یوٹیوب کے چینل پہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ساری دکھائی ہوئی ہیں. وہ بھی آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے تو آپ لوگ کے پاس آئیڈیاز آئیں گے. جو گھر میں وہ نوڈلس کی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، لال لوبیا ہے، بچے کو بلکہ آپ آہستہ آہستہ ایکٹیویٹیز بھی دے دو نا کہ اس میں سے یہ جو کالے کالے موٹے ہیں یہ تم نے نکالنے ہیں، یہ چاول ہیں یہ صاف کر دے. تھوڑا سا گند ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ اپنا بھی
پھر ساتھ ساتھ انگیج ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ کریں گے تو شروع میں جو اسکولز میں بھی کرایا جا رہا ہوتا ہے یہی تو کروا رہے ہوتے ہیں, بس وہ موٹر آپ کی اسکلز بہتر کر رہے ہوتے ہیں. بھاگ کے مطلب میں دیکھا پیرنٹس کو کیا کر دیا یہ کیا, ہاں اس کی فکر نہ کریں. بچوں کو کرنے دیتی ہوں, میں خود چیز گھر پہ کرنے دیتی ہوں, ہاں اس کے بعد کبھی تو راضی ہو جاتے ہیں بچے ہاں سمیٹنے میں, بالکل. کبھی پھر مجھے بلکہ وہ ایکٹیویٹیز میں آئیں گے نا تو ایک وقت آئے گا ان کا کوئی اسکرین کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا, وہ کہتے ہیں بس ہم نے سارا ٹائم یہی کرنا ہے, ان کو اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کوئی ایک بندہ ضرور چاہ رہے ہوتے ہیں, کہ یا تو یہ ہے کہ ماں کو کہیں گے کہ ساتھ بیٹھے, تو یہ پھر وہی بات ہے کہ 24/7 کی رسپانسبلٹی ہے. تو اچھا اس کو پتہ نہیں, ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے اس کی پتہ نہیں اب کہ ٹچ سے ہو جاتا ہے. اچھا ہاں, اسکربلنگ کا بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اس کا بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رینڈم کلرنگ ہے, اسکربلنگ ہے, ان سب چیزوں سے بھی بچے کی پینسل گرپ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جگ سے پانی جو ہے اس میں ایک سے دوسرے میں کرنا, اس سے بھی اس کی موٹر اسکلز بہتر ہوتے ہیں. تو ایسی ساری ایکٹیویٹیز بچے کو جتنا انڈیپینڈنٹ کر سکتی ہیں. اپنے دانت برش ہے وہ خود کرنا چاہتی ہے, کلی ہے وہ خود کرنا چاہتی ہے, اگر ساکس خود پہننا چاہتی ہے, واش روم میں جا کر آپ ساتھ ساتھ صرف دیکھ لیں گے اپنے آپ کو صحیح سے واش کیا یا نہیں, اپنا فراک خود اونچا کر کے اور بیٹھنا, آپ ساتھ ساتھ بس صرف اسسٹ کرنے والی محنت ہے. چائے بھی ہوگی ٹھنڈی ہو جائے گی, آپ لوگ ساتھ ساتھ ہاں آپ سرو کر دیں, آپ کی طبیعت صحیح ہے. اچھا تو یہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو کروا سکتے ہیں. اور موٹر ایکٹیویٹیز تو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں, اور بچے اس کو انجوائے بھی بہت کرتے ہیں. اسی طرح وہ جو نہیں ہے اسپون کوآرڈینیشن گیم بھی, آپ اسپون میں کوئی بھی چیز رکھ دیں اور بچے سے کہیں کہ یہاں سے وہاں تک تم نے جانا ہے اور چیز نہ گرے, تو وہ آپ کی کوآرڈینیشن اس سے بہتر ہوتی ہے. اور یہی ان کا مطلب بیسٹ فن پلے بھی ہوتا ہے, اس میں پھر آپ کو ٹوائز اور ان سب کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور چاول رکھتے ہیں نا لوگ دہی یا کوئی چیز چھوٹے والی ساتھ میں, تو کہ میں آپ کے چاولوں کو میں ڈالوں گی, ہاں ہاں بالکل, میرے یہاں کو بھی ہوتا ہے کہ دودھ جو ہے نا فیڈر میں وہ میں ڈالوں گی. تو جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو موقع دیں, ان کو کرنے دیں. کیونکہ میں نے بھی بڑے بچے کی بالکل موٹر اسکلس پہ کام نہیں کیا, تو ابھی تک بھی نا جب سارے گیسٹ آ جاتے ہیں 13 سال کا وہ ہو گیا ہے, سب کے سامنے جگ سے پانی لینا بھی اس کا یوں 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 ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے, اور وہ اتنا امبیرسنگ ہوتا ہے ظاہر ہے ماں کے لیے کہ کیا اس کو سکھایا ہے. تو بچے کی اسی ایج میں تو ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس ایج میں آپ اس کو کام کرنے دیں جو بھی وہ کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بس یہی میں نے آپ سے کہنا تھا کہ یہ جو ہے ساری لرننگ ہے, جو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی کہ جو آپ لوگ نہ کر سکیں. آپ مدرز آپ کو سب نہیں بلکہ کبھی نہ کبھی ٹیچنگ کی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ جب ٹیچنگ کرتے ہیں تو 20-25 بچوں کو ایک اکیلے سنبھال رہے ہوتے ہیں, تو پھر اپنے ایک بچے کو سنبھالنا تو آسان ہے, بس صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم اپنا ذرا سیف زون میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس میں نہیں جائیں اور اپنی رسپانسبلٹی کو آن کریں, اور کوالٹی ٹائم ڈیلی 30 منٹس بھی بہت ہیں, لیکن اس 30 منٹس میں آپ کے ذہن میں اسٹرکچر ہونا چاہیے کہ میں اپنی بچی کو کیا کرواؤں. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ میم نہیں ویسے اس کو زیادہ اچھا ایکسپلین کریں تو میں سرو کرتی ہوں. یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم یہاں پر کراتے ہیں, آپ لوگوں کو بتا دیں تاکہ آپ لوگ بھی اگر اسے گھر میں بھی کروانا چاہیں. تو یہ جو ہم نے کیا ہوا نا, اس میں پھر نا میم مارکر سے بچے سے پھرواتی ہیں, تو اس سے بھی یہ ہے کہ موٹر اسکلز بہتر ہوتی ہیں, اور بچے کو شیپ بھی یاد ہونا شروع ہو جاتی ہے, جیسے 1 2 3 ہوتا ہے پھر اسے وائپ کر دیں, وہ وائپ ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو ہم نے وہ کیا ہوا ہے لیمینیشن کی ہوئی ہے, تو یہ وائپ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آدھی اشکال کا بھی ہے, اور الگ سے بھی ہے, اور باقی آدھی اشکال بھی ہے. آدھی اشکال کو بھی سیم آپ لوگ فلیش کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں, کہ جب آپس میں بچے نے میچ کرنی ہے. اچھا, اور جو بچے جو ٹریسنگ سے تھک رہے ہوتے ہیں نا, وہ جوائننگ بہت شوق سے کرتے ہیں. آپ اس کو پیج پہ جوائننگ بنا دیں کہ آپ نے بڑی شکل سے چھوٹی شکل, یا اس کا بیبی اس کو جوائن کرنا ہے. ہاں, اور ایک اور ضروری بات یہ کہ میں نا کچھ لنکس شیئر کروں گی, اس کو ایک دفعہ نا ضرور دیکھ لیں, کیونکہ بعض اوقات نا یعنی یہ نہ ہو کہ ملٹیپل جو لرننگ ہے نا وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. کہ جیسے اب انگلش کی خاص کر فونکس ہیں, تو ایک ہی ساؤنڈ اے, میں نے اکثر مدرس کو دیکھا کہ وہ پڑھا رہی ہوتی ہیں, تو وہ پھر آپ کا خود بھی کلیئر ہونا چاہیے, آپ نے خود بھی لرن کیا وہ, اس کے بعد آپ بے شک بچے سے پلے میں آپ پوچھ سکتے ہیں, اور اس کو ایک دفعہ ڈرل کروا سکتی ہیں. باقی چیزیں ان کی اگر ایک دفعہ آپ ایکسپلین کر دیں. یہ دیکھیں, اب جب جیسے ہم نے نمبرس بنائے ہیں, یہ پیج, اب یہ کوئی بھی رف پیج ہے, ان کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر دیا, ان کو اب پھر بچوں نے یہ سارے نمبرس مکس اپ کر کے انہوں نے ان کو جوائن کرنا. تو یہ پزل گیم